بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز پیر پجیا گیا ہے میرا، ٹھا کر کے جا کے لگا ونڈو میں۔ خیر چھوڑے، میں تو ٹوٹتی بجتی رہتی ہوں۔ آج نیو ناول سٹارٹ کرنا ہے ہم نے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ وہ الجھے دماغ کے ساتھ فائل سامنے رکھی میٹنگ میں ڈسکس ہونے والے تمام پوائنٹس سمجھنے کی بھرپور کوشش کری تھی۔ جب بھی پی این نے ایک وزٹنگ کارڈ کے سامنے لا رکھا، اس نے بتوجہی سے کارڈ پر نظر دوڑائی، دل سکڑ کر پوری قوت سے پھیلا جیسے ایک لمحے کو دھڑکن رک گئی ہو۔ سید حیدر علی، اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے گلاس اٹھا کر چند گھونٹ پانی پیا۔ ان سے کیا کہوں؟ پی این کے موت سوال پر اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر خود کو ریلیکس کیا، پھر گہری سانس کھینچ کر بولی، انہیں اندر بھیجو۔ دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوئے۔ وہ جو فائل میں نظریں گاڑے خود کو بڑی بیزی پوز کر رہی تھی، بے اختیاری نے دیکھنے لگی، اور اگلا لمحہ اس کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی اور لب واوے۔ پاپا؟ اس کے ہونٹوں کی بے آواز حرکت ان سے مخفی نہ رہ سکی۔ وہ کرسی کی بیک پر ہاتھ رکھے اس کے مقابل کھڑے تھے۔ کیا میں یقین کر لوں کہ تم مجھے پہچان چکی ہو، گرچہ زندگی میں پہلی بار مجھے دیکھ رہی ہو؟ وہ بے حد یقین سے بولے۔ اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی۔ وہ اس کے پاس آئے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے بے حد عزردگی سے بولے، کیا تم میرے سینے سے نہیں لگو گی؟ وہ جو ان چند مہینوں میں بمشکل خود کو سنبھال پائی تھی، ریزہ ریزہ ہونے لگی۔ ان کی بھینگی آواز اس کے دل کو پسیج گئی۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور ان کے چہرے پر نظر پڑتے ہر بات اور ہر غم جیسے بھولتی چلی گئی۔ ہر مسئلے تو ہر اندیشے کو پس سے پش ڈال کر وہ ان سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ سٹنگ روم میں اس کے سامنے بیٹھے تھے اور وہ بے آواز بہتے آنسوں کو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کر رہی تھی۔ اگر مجھے خبر ہوتی کہ وہ اتنی آسانی سے زندگی سے ناطہ توڑ لے گا تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا۔ شدت جذبات سے ان کی آنکھیں خون رنگ ہو رہی تھی۔ پاپا آپ کو آخری وقت تک یاد کرتے رہے، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ دکھ کی تند و تیز لہریں اندر سے کاٹ رہی تھی۔ میں اپنی نااہلی پر زندگی بھر شرمندہ رہوں گا۔ ان کے لہجے میں محسوس کیا جانے والا دکھ اور بے چینی تھی۔ اور تم کہاں رہ رہی ہو؟ کس کے پاس؟ انہوں نے اس سے نظریں ملائے بغیر دھیمے لہجے میں پوچھا۔ تو چند لمحوں تک وہ خود کو بولنے کے قابل بناتی رہی۔ میں خالہ کے ساتھ رہ رہی ہوں، وہ میرے ساتھ ہیں، اپنی فیملی سمیت۔ وہ نہ چاہتے ہوئے انہیں بتا رہی تھی، وہ کچھ الجھ سکے۔ جہاں تک بھابھی کا تعلق ہے وہ اکیلی بہن تھی، پھر یہ خالہ؟ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ کر ذہن پر زور دیا۔ جی امی کی اسٹیپ سسٹر ہے، مگر میرے لیے بالکل ماں جیسی ہیں۔ اس نے گویا ان کی مشکل حل کی۔ میرا دل اب تک اس تلخ حقیقت کو قبول نہیں کر رہا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ وہاں تھا تو اسے بھولا ہوا تھا، سوچا بھی نہیں تھا کہ میری غلطی پر ایسا روٹھے گا کہ منو مٹی تلے جا سوئے گا۔ ان کی آواز میں دکھ کی کسک اور تکلیف کا بے پناہ احساس ہلکورے لے رہا تھا۔ اسے ضیاء کا احساس رلانے لگا۔ آپ نے پاپا کے ساتھ بہت برا کیا، انہیں بالکل تنہا کر دیا، اور تھا ہی کون ان کے سوائے آپ کے؟ وہ ہارٹ پیشنٹ تھے، مگر وہ آخر تک مجھ سے چھپاتے رہے۔ میں جانتی ہوں انہیں ہر پل میری فکر مار رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھے تھے، نقصان ایسا تھا کہ رگوں میں محشر برپا تھا۔ تم تو جانتی ہوگی میں کتنا دل برداشتہ ہو کر یہاں سے گیا تھا۔ یہاں کی ہواؤں پر سے میرا اعتبار اٹھ گیا تھا، اور پھر ایک ہی جنون تھا کہ بزنس ٹائکون بننا ہے، سب کو دکھا دینا کہ حیدر علی اب ایسی پرسنالٹی نہیں کہ اسے آسانی سے نظر انداز کیا جائے، اور آج یہ سزا یہ بھگت رہا ہوں کہ اپنے بھائی کو کھو بیٹھا۔ آپ کو کس بات کا دکھ ہے؟ آپ تو اپنے جنون میں اپنے آپ کو منوانے میں اتنے مگن ہے کہ کبھی پلٹ کر بھی چھوٹے بھائی کو نہیں دیکھا۔ انکل آپ نے تو یہ 20 برس محض 20 دنوں کی طرح گزار دی۔ ادھر پاپا کی حالت تھی کہ بس ایک ہی دھن ہر وقت ذہن پر سوار رہتی کہ کہیں سے آپ کا اتا پتہ مل جائے، اور امی کی ڈیتھ کے بعد تو اور بھی پریشان رہنے لگے۔ شاید انہوں نے بہت پہلے موت کی آہٹ سن لی تھی۔ اس کا تلخ لہجہ آنسوں سے بھیگ رہا تھا، لہجہ بہ لہجہ ایک ہسٹیاری کیفیت اس پر طاری ہو رہی تھی۔ لیکن آپ کو اس سے کیا؟ کیونکہ آپ بیٹے کے باپ تھے۔ آپ ایک ایسی بیٹی کے باپ نہیں تھے جو کسی کے منکوہا تو تھی، مگر اس کے ناکے کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ آپ ہارٹ پیشنٹ نہیں تھے۔ آپ نے کبھی کسی سوچ سے خوف محسوس نہیں کیا ہوگا، مگر میرے پاپا نے کیا۔ انہوں نے کئی راتیں اسی خوف میں جاگ کر گزاری کہ اگر آپ کبھی نہ لوٹے تو ان کی بیٹی کا کیا ہوگا، جو نہ تو سہاگن کہلائی جائے گی اور نہ ابھاگن۔ ابھی شاید وہ اور زندہ رہ لیتے، مگر ایک یہی غم انہیں لے بیٹھا، آپ ہی ذمہ دار ہیں ان کی موت کے۔ آپ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ وہ اپنے دکھ پر بمشکل قابو پا کر اٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر وہ ان کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو پہلی بار دیکھا تو آپ بالکل پاپا کی طرح لگے، پھر آپ کی خوشبو سے لگا آپ واقعی میرے پاپا ہیں، مگر جب اپنے نقصان کے متعلق سوچتی ہوں تو آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی اور وہ لب بھینچے شرمسار کھڑے تھے۔ آپ نہیں جانتے، مگر اب جان لیں کہ میں نے ساری عمر آپ سے نفرت کرتے ہوئے گزاری، اور اب اگر آپ سمجھتے کہ میں سر جھکا کر آپ کے ساتھ چل دوں گی تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ پاپا کی زندگی میں تو ایسا ہو سکتا تھا، مگر اب، اس نے تلخی سے کہتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تو وہ جو ششتر سے بظاہر نرم و نازک دکھائی دینے والی روکاش کا حیران کن روپ دیکھ رہے تھے، تڑپ اٹھے۔ میں اپنی غلطی مانتا ہوں، بہت شرمندہ ہوں۔ آپ کی شرمندگی سے اگر میرے پاپا واپس آ سکتے تو مجھے ایسی باتیں کرنے کا واقعی حق نہیں تھا۔ اس کے تلخی بھرے لہجے پر وہ لرزہ بھر کو چپ رہ گئے۔ میں ہمیشہ کے لیے یہاں آ گیا، قدرے توقف سے انہوں نے کہا۔
وہ استضائیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ اب کیا فائدہ، حقیقتوں سے نظریں چرائی نہیں جا سکتی، تم کل بھی میری بہو تھی، آج بھی ہو۔ وہ اس کے لب و لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے نرمی سے بولے۔ اس کا دل دکھیا تھا، گہرائیوں میں ڈوبتا چلا گیا، پھر یکلخت اس کی رنگت سرخ ہونے لگی۔ گزرے کل کے بارے میں تو آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے آج پر صرف اور صرف میرا حق ہے۔ اس کا لہجہ کاٹدار اور انداز بے حد مضبوط تھا۔ یوں لگا جیسے ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا۔ کیا میں تمہارے باپ کی جگہ نہیں لے سکتا؟ وہ بہت بے بسی سے بولے تو رکاش کے دل کو کچھ ہونے لگا، مگر اس نے کمزور لمحات کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا اور اٹل لہجے میں بولی، نہیں، میرے پاپا مجھے کبھی تکلیف دینے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور آپ کی وجہ سے تو میرا اتنا عظیم نقصان ہو گیا، پھر آپ ان کی جگہ کیسے لے سکتے ہیں؟ یہ محض وقتی غصہ ہے رکاش، تم جس رشتے میں بندھی ہو وہ اتنا کمزور نہیں کہ اسے یوں اگنور کیا جائے۔ یہ رشتہ تمہارے باپ کی خوشی اور ماں کی مرضی سے طے ہوا تھا۔ وہ کسی امید کے تحت بولے تو اس نے ناگواری سے سر جھٹکا۔ جب میں بچی تھی، لیکن اب نہیں ہوں۔ آپ اب یہ بات بھول جائیں۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی، پھر ان کے کچھ کہنے سے پہلے بول اٹھی، میرے خیال میں اس ٹاپک کا کلوز ہو جانا ہی بہتر ہے، ویسے بھی میری ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ اس کے لہجے کی رکھائی اور انداز سے جھلکتی بے رخی کے باوجود انہوں نے جھک کر بالکل پاپا کی طرح اس کی پیشانی چوم لی، تو فوراً رخ موڑ کی آنسو پلکوں کی باڑ تک آ پہنچے۔ اسے ڈر ہوا کہیں وہ جذبات کی رو میں نہ بہہ جائے۔ تم چاہے مجھے دھکے دے کر یہاں سے نکال دو، میں پھر بھی آتا رہوں گا۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں کہہ کر رکے نہیں، بوجھل قدموں سے چلتے آفس سے نکل گئی۔ وہ کئی لمحے ساکت کھڑی رہی، پھر ٹوٹی شاخ کی طرح صوفے پر گر پڑی۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی برداشت سے کہیں زیادہ تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ کافی دیر رونے کے بعد دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ واش روم میں جا کر منہ پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگی۔ کس قدر اچانک اس کی زندگی میں ان کے آ جانے سے ہلچل سی مچ گئی تھی۔ حیدر علی کہنے کو تو پاپا کے بڑے بھائی تھے، مگر زندگی کا سب سے بڑا دکھ بھی انہیں اپنے اسی بڑے بھائی سے پہنچا تھا۔ برسوں پہلے بیوی کی وفات کے بعد ان کا دل وطن سے اچاٹ ہونے لگا۔ ان کی ایک خامی یہ بھی تھی کہ وہ اسٹیٹس کانشیس تھے، دولت کمانے کی دھن بھی وطن چھوڑنے کے خیال کے پیچھے کار فرما تھی۔ بڑے بھائی کے تیور دیکھتے ہوئے اسے وطن سے جوڑے رکھنے اور سب سے بڑھ کر خود سے وابستہ رکھنے کے لیے پاپا نے ننھی سی رکاش کا جیون سدا کے لیے حمام حیدر سے جوڑ دیا، جس کی زندگی کا فیصلہ تھا اسے خبر بھی نہیں ہوئی۔ اور ایک دن حیدر علی بیٹے کو لے کر نکلے تو امریکہ کی بے حس فضاؤں میں ایسے کھوئے کے واپسی کا رستہ ہی بھول کے، اور اب 20 سال بعد وہ اس خود ساختہ جلا وطنی سے نجات پا کر آئے تھے، تو یوں کہ اب پیچھے کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا کہ انہوں نے پیچھے رہ جانے والوں کا خیال کیا ہی کب تھا۔ زمانے کے ساتھ دوڑنے کی لگن نے انہیں اس قدر خود غرض بنا دیا کہ انہوں نے خونی رشتوں کو بھلا ہی دیا، یوں گئے کہ پلٹ کر کسی سے رابطہ بھی نہیں کیا، اور رکاشی کا غم کہ اس پاپا کو لے بیٹھا۔ جب تک شریک حیات زندہ رہی انہوں نے اس مسئلے کی سنگینی کو اس حد تک محسوس نہیں کیا، مگر ان کے بعد تو ہر لمحہ انہیں دھڑکا ہی لگا رہتا تھا کہ کہیں انہیں کچھ ہو گیا تو رکاش کا کیا بنے گا۔ وہ نڈھال سی اپنی چیئر پر آ بیٹھی، سامنے پڑی فائل کو پرے دھکیل دیا۔ حالانکہ اس نے بزنس خالو جان کے حوالے کر رکھا تھا، مگر اتنی ذمہ داری اس پر بھی تھی، اسے بزنس سے متعلق تھوڑی بہت شدید تھی۔ بی اے کے بعد سال بھر تک وہ پاپا کے ساتھ آفس آتی رہی تھی۔ پاپا نے اسے زیادہ سے زیادہ ساتھ رکھا تھا، شاید ان کے ذہن میں یہی رہا ہوگا کہ آئندہ اسے یہ سب اکیلے ہی سنبھالنا ہے۔ اس نے ذہن سے سب کچھ جھٹک کر انٹرکام اٹھایا، مینیجر صاحب کو اندر بلایا۔ آئیے نسیم صاحب بیٹھیں۔ اس نے ادھیڑ عمر مینیجر صاحب کو دیکھتے کہا، آپ نے ان ایگریمنٹس کا کیا کیا جو پاپا کرنے والے تھے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگی، میڈم دونوں ایگریمنٹس بہت پروفیٹیبل ہیں، ان میں نقصان والی کوئی بات ہی نہیں، پہلے بھی ظہیر انڈسٹریز اور رائل اینڈ کو کے ساتھ اچھا خاصا بزنس چل رہا ہے ہمارا۔ وہ اس کی پوری تسلی کرار تھے، پھر ذرا ہچکچا کر بولے، میں آپ سے ایک بات کہوں؟ آف کورس، کوئی بھی بات جس سے بزنس کو نقصان ہو رہا ہے بزنس کے لیے پروفیٹیبل ہو آپ بنا ہچکچاہٹ کہہ سکتے، کیونکہ آپ کے علاوہ پورے آفس میں کسی پر بھی اتنا ٹرسٹ نہیں کرتی، اس لیے آپ کو کوئی بھی غلطی یا فائدہ جسے ہم اگنور کر رہے ہوں دکھائی دے تو فوراً اس کی نشاندہی کریں۔ اس نے ان کی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہوئے گویا ان کی حوصلہ افزائی کی تھی۔ دراصل میڈم میں چاہتا ہوں کہ آپ باقاعدگی کے ساتھ آفس جوائن کریں، اتنا وسیع اور اس بزنس یوں کسی کے حوالے کر دینا بالکل بھی دانش مندی کی بات نہیں، اور پھر آپ کے خالو جان معاف کیجیے گا بالکل بھی بزنس مائنڈیڈ نہیں ہے، اور جو شخص بزنس کی الف بے سے واقف نہ ہو وہ جو بھی فیصلہ کرے اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ہمیں بہت بڑے نقصان کا بھی سامنا ہے۔ وہ دھیمے انداز میں کہہ رہے تھے، وہ اپنی جگہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی، کتنے آرام سے اپنی ذمہ داری سے نظریں چرائے ہوئے تھی، مگر اب یہ ایک ڈھیر ساری ٹینشن نے گھیرے میں لے لیا۔ یہ بات میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں، آپ تو پھر بھی بزنس سے واقفیت رکھتے ہیں، مگر آپ کے انکل اس کے الف بے سے بھی نہ واقف ہیں، اور ابھی پچھلے دنوں میں نے ان سے بات کی تھی نئی مشینری منگوانے کے متعلق، وہ بھی انہوں نے آئی گئی کر دی۔ ان کی باتیں سن کر وارڈ ٹینس ہونے لگی۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں نسیم صاحب؟ وہ ذرا خفگی سے بولی، تبھی تو کہہ رہا ہوں میڈم کہ آپ کو باقاعدگی کے ساتھ آفس جوائن کرنا چاہیے، کم از کم آپ کے پاس تجربہ تو ہے، باقی میں ہر وقت تیار ہوں، جہاں کبھی کوئی مشکل پڑے آپ کی رہنمائی کر سکتا ہوں۔ وہ مودبانہ لہجے میں بولے تو اس نے پرسوچ انداز میں سر ہلائے۔ اور اکاؤنٹس کی کیا کنڈیشن ہے؟ وہ انہوں نے انگلیوں سے پیشانی رگڑی۔ میڈم جتنا پہلے بینک بیلنس تھا اتنا ہی ہے، وہ آہستگی سے بولے، اور سن رائز والوں نے جو پیمنٹ کی تھی وہ بے ساختہ آگے جھکی اور حیرت سے پوچھا، میڈم میں کیا کہہ سکتا ہوں، اس کے متعلق آپ کے انکل بہتر جانتے ہیں، انہوں نے گول مول انداز میں کہا تو وہ تعصب سے پر لہجے میں بول اٹھی۔
پھر بھی آپ رہنمائی کے دعوے دار ہیں۔ اس کے طنزیہ لہجے پر خفیف سے ہو گئے۔ دراصل آپ آرڈر کر چکی ہیں کہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے انکل کے سائن چل سکتے ہیں، اس لیے اب انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اوہ، وہ گہری سانس کھینچتی پیچھے ہٹ کر بیٹھ کے اس کی خوبصورت پیشانی شکن ہوتی۔ ویل، میں یہ آرڈر واپس لے رہی ہوں اور میں باقاعدگی سے آفس جوائن کر رہی ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ ہر مشکل میں میری مدد کریں گے۔ وہ گہری سانس لے کر بولی تو انہوں نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ مطمئن ہو کے ان سے نئی مشینری کے متعلق گفتگو کرنے لگی، بڑی تفصیل سے سمجھا رہے تھے۔ جب خالو جان کو اپنے اختیارات میں کمی کا علم ہوا تو بھڑک اٹھے۔ پلیز خالو جان، میں نے آپ سے یہ سب کرنے کو کہا تھا، یہ ذمہ داری آپ پر میں نے ڈالی تھی اور میں ہی آپ کو آزاد کر رہی ہوں، اور ویسے بھی اب میں بزنس سنبھال سکتی ہوں۔ وہ صاحب کوئی سے بولی تو انہوں نے تل ملا کر بیوی کی طرف دیکھا۔ دیکھ رہی ہو، یہ ہے میری 4 ماہ کی محنت کا صلہ۔ خالہ بھی منہ سے جائے بیٹھی تھی، تڑک کر بولی، بھائی کتنا ہی کر لیں گے، رہیں گے تو ستیلے ہی نا۔ کمال کرتی ہیں خالہ آپ بھی، میں نے کبھی آپ کو ستیلا سمجھا کیا؟ اور خالو جان بزنس سے بالکل نابلد ہیں، اور 4 ماہ میں جو بزنس کو میں نے ترقی دی ہے وہ تل ملا کر بولے تو اسے افسوس کے ساتھ ساتھ ہنسی بھی آئی۔ وہ تو میں دیکھ کر آنی ہوں جو ترقی آپ نے دی ہے۔ وہ بات پر جانے کے خیال سے غصہ نہیں دکھا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بابا، جو تمہارے دل میں آیا کرو۔ انہوں نے سر جھٹک کر خود سے کہا تو ان کے انداز پر کرتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ لائٹ آن کر کے اس نے دوپٹہ اور بیگ صوفے پر پھینکا اور اے سی آن کر کے بستر پر بیٹھ گئی۔ سستی سے جوتے اتارے اور لیٹ گئی۔ پاپا کی یاد اس قدر شدت سے آ رہی تھی کہ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ کتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال گیا۔ وہ آنکھوں پر بازو رکھ کر بے آواز رونے لگی۔ اور خالو جان پر وہ کس قدر اعتماد کرتی تھی، یہ نہیں علم تھا کہ سوتیلا کبھی سگے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تبھی تصور میں حیدر علی کا نقشل ملا ہے۔ انہوں نے آپ کو موت کے منہ میں دھکیلا، پاپا میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اس نے سوچا۔ رات کے کھانے پر خالہ اور خالو جان دونوں چپ چپ تھے۔ وہ انہیں مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ تبھی خوشبو میں بسی سنبل پینسل ہل کی ٹک ٹک بجاتی ڈرائنگ روم میں آئی۔ اماں میں جا رہی ہوں، ہو سکتا تھوڑی لیٹ ہو جاؤ۔ اس نے روکاش کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا، ساتھ ہی خالہ سے مخاطب ہوئی تو وہ حیرت سے ایک نظر سے سر سے پاؤں تک دیکھ کر رہ گئی۔ بھڑکیلے سرخ ڈریس اور فل میک اپ میں بڑی ٹپ ٹاپ سی نظر آ رہی تھی۔ حالانکہ یہاں آنے سے پہلے وہ خاصی سادہ رہتی تھی۔ کدھر کے ارادے، وہ بھی اس وقت؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھی۔ ماں بدولت کانسرٹ میں جا رہے ہیں، پتہ ہے علی حیدر، ابرار الحق اور شہزاد رائے بھی آئے ہیں۔ تم بھی چلو نا، اس نے بڑے اشتیاق اور تفاخر سے بتا کر اسے آفر کی۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے لمبی سانس اندر کھینچی اور بوا کو آواز دینے لگی۔ سنبل بے نیاری سے شانے اچکا کر باہر نکل گئی۔ رات کے کانسرٹ ختم ہوگا، کم از کم خالو جان آپ ہی چلے جاتے اس کے ساتھ۔ وہ رہ نہ سکی جواب میں انہوں نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جا رہی ہے وہ، اور مجھے کوئی بے اعتمادی نہیں ہے اس پر۔ اچھی بھلی سمجھدار اور فرما بردار بیٹی ہے میری۔ ان کی بات پر وہ چپ رہ گئی۔ دل تو چاہ کے انہیں بتا دے کہ آج کل فرینچ داڑھی والی سہیلی سنبل کے ساتھ کچھ زیادہ ہی نظر آ رہی ہے، مگر اس نے لب بھیج کر خود پر قابو پا لیا۔ ادھر ادھر رشتہ داروں نے کہاں رکھا ہے، حادی ہو گئی۔ یوں تو کچھ نہیں ہوگا روکاش، ہمیں بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے، یہ کوئی ایسا کچا بندھن نہیں کہ تم جھٹک کر دامن چھڑا لو۔ اس کی بیسٹ فرینڈ زویا سے سمجھا رہی تھی جبکہ بے دلی سے آئس کریم کے پیالے میں چمچ گھمارتی۔ میرا دل نہیں مانتا زوئی، بہت درجہ بے بسی سے بولی تو زویا نے پرسوچ انداز میں سے دیکھا۔ تم پہلے خود حمام حیدر کو چیک کرو، ضرور نہیں کہ اسے بھی تم اپنے خالو جان کے نظریات کی پٹی باندھ کر دیکھو۔ وہ صاحب گوئی سے بولی تو اس نے گھور کر زویا کو دیکھا۔ کیوں، خالو جان کیا غلط کہتے ہیں؟ اس نے تنک کر پوچھا۔ وہ ٹیشو پیپر سے ہونٹ پہنچتی ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی، پھر استزائیہ لہجے میں بولی، اچھا اتنے عقل مند ہو گئے؟ شٹ اپ زویا، وہ خفگی سے بولی، اتنا نقصان کر دیا، اتنا پیسہ کھا گیا، اور تمہیں وہ گنگا نہائے لگتے ہیں، مان گئے بھائی تمہیں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولی تو اس کی گاف صاحب گوئی نے اسے زچ کیا۔ بالکل، وہ بے اتنائی سے بولی تو وہ چڑ گئی، پھر خود پر قابو پا کر بولی، تم جانتے ہو میں بے ایمانی کرنے والوں کو یا دھوکہ دینے والوں کو اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ پھر یہ ڈبل پالیسی کیوں انہیں برداشت کری ہو؟ وہ بھوکے نہیں مریں گے، بہت بینک بیلنس بنا لیا انہوں نے۔ وہ ناگواری سے کہے گی، اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مجبوری ہے میری، اکیلی تو نہیں رہ سکتی۔ واٹ یو مین، ساری عمر انہیں یوں ہی برداشت کرتی رہوگی؟ اس نے حیرت سے پوچھا تو وہ بل پے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ روشی، تمہیں حمام حیدر سے ملنا پڑے گا، یہ تمہاری مجبوری ہے۔ زویا نے اسے بہت سنجیدگی سے کہا تو وہ گاڑی کا لاک کھولتی اس پر غصیری نگاہ ڈال کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی اور اس کے لیے اگلا دروازہ کھولا۔ میں مجبور نہیں ہوں۔ وہ سن گلاسز سر آنکھوں پر چڑھاتے ہوئے گاڑی ریورس کرنے لگی۔ اسی لیے تو یوں بلیک میل ہو رہی ہو اپنے خالو جان کے دھوکے بازی کے ہاتھوں؟ وہ خالو جان کو جب آ کر بولی تو غصے کے باوجود اسے ہنسی آ گئی۔ انکل سے میری کتنی مرتبہ ملاقات ہو چکی ہے، وہ بس ضد ہے رخصتی کے لیے، جبکہ پہلی ملاقات میں انہیں جواب دے چکی ہوں۔ میں اس شخص کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں جو اتنا مضبوط اور قریبی تعلق ہونے کے باوجود اس قدر تلا تعلق رہا میرے وجود سے؟ وہ ونڈو اسکرین کے پار نظر جماتی جذباتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ زویا نے لب بھیج کر اسے دیکھ کر دانت کچکچائے۔ تمہیں تکلیف کیا ہے؟ تم خود سوچو زوئی، جس شخص نے ساری عمر میری یا میرے پاپا کی خبر نہیں لی وہ پلٹا ہے تو کس لالچ میں؟ وہ اس کی بات انسنی کر کے اسے پوچھنے لگی، یو مین بزنس؟ اس نے بے یقینی سے روکاش کو دیکھا۔ یہ تو کوئی پاگل بھی سمجھ سکتا ہے۔ وہ بے پرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تو وہ سوچوں میں ڈوب گئی، پھر تھوڑی دیر بعد بولی، اب چاہے انہیں لالچ ہے یا نہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ حمام حیدر تمہارے لیے بیسٹ ہوگا۔
اس کے یقین بھرے انداز پر اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا الہام ہوا ہے رکاش؟ جس سے بھی تمہاری شادی ہوگی یہ بزنس سے زیادہ تمہارے ساتھ اس کی تحویل میں جائے گی، اور تم کسی کے دل میں اتر کر یہ معلوم نہیں کر سکتی کہ وہ کس قدر ایماندار یا دھوکے باز ہے۔ وہ بے حد سنجیدگی سے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے بولی۔ رکاش سے رہا نہیں کہ اس نے فوراً جواب دیا، لیکن وہ دونوں میرے پاپا کی موت کا سبب بنے۔ آخری وقت تک انہیں میری فکر تھی کہ ان کے بغیر میرا کیا ہوگا۔ تم پاگل ہو؟ تمہیں اگر کوئی تحفظ دے سکتا تو وہ تمہارا شوہر ہے، دوسرا کوئی نہیں، سمجھی مسز حمام حیدر؟ وہ آخر میں شرائط سے بولی تو اس نے جان بوجھ کر اسٹیئرنگ گھما کر گاڑی ذرا سی لہرائی۔ زویا کی چیخ نکل گئی۔ اب کوئی بکواس کی تو ہو سکتا ہے تمہیں دوبارہ تمہاری آنکھیں کسی ہسپتال میں کھلیں۔ اس نے دھمکی دی تو وہ دم ساتھ کے بیٹھ گئی۔ اس کی اڑی رنگت دیکھ کر رکاش نے بے ساختہ کہکا لگایا۔ آئندہ کبھی تمہارے ساتھ کہیں گئی تو پھر کہنا، وہ تل ملا کر بولی۔ اچھا، انداز مزے کا اڑانے والا تھا۔ پھر دوبارہ ہنسنے لگی۔ زویا بغور سے دیکھنے لگی۔ ہنستے ہوئے اس کے رخساروں پر ڈمپل بہت خوبصورت لگتے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ چھینک کی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ حیدر انکل اتنی دفعہ آفس آئے مگر ہمیشہ تنہائی۔ حمام حیدر کیوں نہیں آیا؟ وہ پرسوچ انداز میں بولی تو تلخ سی مسکراہٹ اس کی لبوں پر امڑ آئی۔ اور پھر بھی مجھے الٹے سیدھے مشورے دیتی ہو؟ اس نے ڈپٹ کر کہا۔ پھر وہ گہری سانس لے کر آئے گی، پھر متفکر لہجے میں بولی۔ رکاش، مجھے تمہاری بہت فکر ہے۔ اس کے خلوص پر رکاش کو بے ساختہ پیارا ہے۔ اس نے بے اختیار اس کے شانے پر بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا تو گاڑی ذرا سی لہرا کے زویا چلا اٹھی۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اس کا ہاتھ جھٹک کر کہا۔ تم پر پیار آ گیا تھا۔ اوہ مائی گاڈ! وہ تیکھے چتون سے ماتھے پر ہار مار کر بولی۔ کبھی حمام حیدر کے ساتھ سفر میں ایسی سچویشن؟ وہ شرارت بھرے انداز میں کچھ کہنے لگی مگر اس نے گراہٹ امیز لہجے میں اس کی بات کاٹ دی۔ اگر کوئی فضول بات کی تو گاڑی پول پر چڑھا دوں گی۔ جو ایفل ٹاور سے چند انچ ہی چھوٹا نظر آ رہا ہے۔ اس کی دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ گھر آنے تک زویا کی بولتی بند ہی رہی۔ وہ گاڑی سے اتر کر اس کی سائڈ پر آتی کھڑکی میں آ کر جھکی۔ کل شام یاد رکھنا، اس نے تنبیہ کی تو رکاش نے پھر سے منہ بنایا۔ یار، سوائے تم لوگوں کے کسی کو نہیں جانتی تک نہیں، اور پھر یہ پارٹی انکل کے مہمانوں کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ جواباً بڑے آرام سے بولی۔ شٹ اپ! ایک دفعہ کہہ دیا میں نے کہ تمہیں تو پھر تمہیں ضرور آنا ہے، ایک سرپرائز بھی ہے تمہارے لیے۔ اس کی آنکھیں چمکی اور لبوں پر شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ زوئی یار پلیز، انکل کیا سوچیں گے؟ چلو گھر میں پارٹی ہوتی تو اور بات تھی، لیکن ہوٹل میں تو اور ہی بات ہو جاتی ہے۔ وہ لچنے لگی۔ میں ڈیڈی سے جا کر کہتی ہوں، وہ تمہیں اچھی طرح سمجھائیں گے۔ اس نے ناراض ہو کر دھمکی دی تو رکاش کو ٹوکنا پڑا۔ ایک تو تمہاری ناک بنی غصہ دھرنے کے لیے، مگر اس پارٹی میں مزہ کیا آئے گا؟ بالکل نیا سٹائل ہے یار، اور مزہ کیوں نہیں آئے گا؟ باتیں کریں گے، میوزیکل گروپس کو سنیں گے، پتہ ہے ڈیڈی نے اپنے تمام بزنس پارٹنر کو انوائٹ کیا، اور اس کے علاوہ ممی کی فرینڈز ہوں گی، بھائی کے فرینڈز ہوں گے، بہت مزہ آئے گا۔ گرینڈ پارٹی ہے یار، تمہیں تو پتہ ہے سال میں ایک مرتبہ ڈیڈی ہلا گلا ضرور کرتے ہیں۔ وہ اسے مجبور کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر اگنیشن میں چابی گھمانے لگی۔ اوکے آئی ول سی۔ اس کے بے نیازانہ انداز نے زویا کو تپا دیا اور دانت پیستی بولی۔ تم باس ہوگی اپنے آفس میں، یہاں میں تمہیں ایک تھپڑ بھی رسید کر سکتی ہوں۔ اس کے انداز پر رکاش اپنی ہنسی پر قابو نہیں رکھ پائی۔ آؤں گی یار، سل کے بل آؤں گی، اور کچھ؟ اسے بڑی خونخوار قسم کی دوستانی۔ پھر سب تمہارا کرتب ہی دیکھیں گے، اور کچھ؟ یہ کہ گاڑی میں آنا، یہ تماشا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ چھپ کر اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولی تو رکاش نے اس کو گھور کر دیکھا، پھر ہنس کر گاڑی سٹارٹ کی اور اسے دیکھ کر ہاتھ ہلا دیا۔ وہ بھی ہاتھ ہلا دی گیٹ کراس کر گئی۔ اس کی کمپنی میں جیسے سب کم بھولنے لگتی تھی۔ زویا اس کی بچپن کی دوستی، اس کی ہمراز، ہمدرد اور غمگسار، مخلص اور پیار کرنے والی، آج بھی بہت ہلکی پھلکی ہو کر لوٹی تھی، مگر گھر پہنچنے پر ایک ہنگامہ اس کا منتظر تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو تبھی خالو جان نے خالہ پر برسنا شروع کر دیا۔ وہ تو کچھ سمجھ نہیں پائی کہ کیا مسئلہ ہے۔ سنبل پاس بیٹھی کیوٹیکس لگانے میں اس طرح مگن تھی جیسے اسے پرسکون ماحول سے کبھی ملا ہی نہ۔ کیا بات ہے، آپ نے چلا کیوں رہے ہیں؟ وہ بیزار کن انداز میں بولی تو وہ اس پر بھی الٹ پڑے۔ ہاں ہاں کہہ لو جو کہنا ہے بھائی، تمہارے در پر جو پڑے ہیں، اس لیے تمہارا حق بنتا ہے ہماری بےزتی کرنا۔ وہ ششدر سے انہیں دیکھتی رہ گئی، پھر خیرت سے پوچھنے لگی، میں نے کیا کیا خالو جان؟ انہوں نے اسے تو کوئی جواب نہیں دیا مگر پھر سے خالہ پر برسنے لگے۔ اچھے بھلے اپنے گھر میں رہ رہے تھے، ہم کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانے پڑتے تھے، تمہیں چوک اور ہمدردی کا بخار چڑھا تھا۔ خالہ تنگ آ کر رونے لگی، وہ تو چڑ کر ان سے مخاطب ہوئی۔ آپ مجھ سے بات کریں، کیا نہیں ملتا آپ کو؟ مجھ سے پوچھو، ان سے کیا پوچھتی ہو؟ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اب میں کہاں سے لاؤں اتنا روپیہ؟ خالہ غصے سے بولی تو وہ حیرت سے سمندر میں غوطہ زن ہوگی۔ لیکن آپ کو کاروبار کی کیا ضرورت ہے؟ وہ الجھی۔ نہ بی بی، مجھ سے یہ بات پہ تمہارے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا جاتا۔ جو مزہ اپنے ہاتھ سے پیسہ خرچ کرنے میں، وہ کسی سے مانگ کر خرچ کرنے میں نہیں۔ بختہٹ امیز لہجے میں بولے تو ان کی ڈپلومیسی پر دل میں دل ملا کر رہے گی۔ وہ مشکل خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے انہیں تسلی دی۔ آپ کو مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ نسیم صاحب سے جتنی چاہے رقم وصول کر لیا کریں۔ وہ لوگ اس کی مجبوری تھے، کچھ بھی ہو، ان لوگوں کی موجودگی میں وہ چین اور سودگی سے سو تو سکتی تھی۔ وہ پہلے اپنے اختیارات میں کمی کی وجہ سے خاصے برگشتہ ہو رہے تھے اور اب انہیں ناراض کرنے کا جواز مہیا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ وہ تنتناتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ گہری سانس لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل بہت ازرتا اور بوجھل سا ہو رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھ ہونے والی بلیک میلنگ کا پورا احساس تھا، مگر وہ برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ وہ اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آئی تھی، اسے ملول افسردہ دیکھ کر دکھی ہو گئی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ سارا ڈرامہ رکاش کے گھر میں داخل ہوتے شروع کیا گیا تھا۔
اور یہ کہ اسے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، یا خدا میری مشکل آسان کر دے، کیسے گزرے گی زندگی ان ڈراموں میں۔ اپنی بے بسی اور لاچاری کے خیال نے اس کو زردہ کر دیا۔ ادھر تو لانتیاں نوں گھر رکھیا ہے تے جڑا پھر تیرا بندہ انہوں آزما کے دیکھ لا بی بی، حد ہو گئی۔ بہت جلدی آفس سے اٹھ جانے کے باوجود زویا کی پارٹی میں لیٹ پہنچی، جواباً زویا کی خفگی کا سامنا کرنا پڑا۔ پرکاش نے فراق تیلی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، وہ دھمکاتے ہوئے بولی، دل تو چاہتا ہے کہ مگر کسی کا خیال آ جاتا ہے۔ مانی کھیت سے کہے گئے جملے کو رکاش نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ انکل اور آنٹی سے ملی، اسد سے ہیلو ہائی کی اور پھر زویا کے ساتھ نسبتاً کارنر میں کھڑی ہو گئی۔ توبہ ہے، کس قدر بولتے ہیں لوگ۔ وہ پیپسی کا گلاس دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے وقت اکتاہٹ سے بولی، تبھی زویا نے اس کا بازو ہاتھ میں جکڑ کر جوش بھرے لہجے میں کہا، میں نے تم سے ایک سرپرائز کا کہا تھا نا، ادھر آؤ۔ پھر اس کا جواب سنے بغیر تقریباً اسے کھینچتی ہوئی لوگوں کے ہجوم میں سے گزرنے لگی۔ رکاش کو اس کی بد تہذیبی پر سخت غصہ آ رہا تھا، چنانچہ جہاں وہ رکی وہیں اس پر برس پڑی۔ اسٹوپڈ، ساری پیپسی گرا دی میرے کپڑوں پر۔ برمی سے کہتے ہوئے گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا اور ٹیشو سے اپنی قمیض کا دامن صاف کرنے لگے۔ جواباً زویا نے دانت پیس کر کہا، پیپسی تھی، آب حیات تو نہیں، اور دلا دوں گی، پہلے ادھر دیکھو۔ اس نے بیزار کن انداز میں سر اٹھا کر دیکھا تو لہجہ پر کو نگاہ ٹھٹک گئی۔ بلیک جینس اور ہاف سلیوز گرین ٹی شرٹ میں جو شخص سامنے کھڑا تھا، اس کے مغرورانہ نقوش اس کی خوبصورتی کا ایک اہم حصہ تھے۔ اس نے فوراً زویا کی طرف دیکھا۔ میٹ مائی کزن ہومی۔ کزن بول جی، اتنا خوبصورت کزن اتنی ایمرجنسی میں کہاں سے پیدا ہو گیا؟ رکاش نے سر کے اشارے سے سلام کیا۔ اور ہومی بھائی، یہ میری بیسٹ فرینڈ اینڈ ڈیئرسٹ فرینڈ رکاش پدر، نائس ٹو میٹ یو۔ بہت غور سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، مگر اس کا لہجہ بہت سرسری سا تھا جسے رکاش نے اچھی طرح محسوس کیا، اس لیے اس نے اخلاقاً بھی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ زویا نے گھور کر دیکھا تو بے پرواہی سے چہرہ گھما گئی۔ اے ہومی بھائی، میں نے تو کچھ اور ہی لگ رہا ہے۔ آپ اکیلے کیوں ہیں؟ انکل کے لیے تو اسپیشل انویٹیشن تھا۔ زویا گلے شکوے میں مصروف تھی اور اس کی حرکتوں پر جل بھن رہی تھی، تبھی وہ ہنسا تو رکاش بے ساختگی میں سے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس تھا، بس تھوڑا سا سر نیچے جھکا کر ہنس رہا تھا۔ اس دوران اس کی موٹی گلافی آنکھیں تھوڑی تھوڑی سی موندی ہوئی تھی۔ مردوں کو کبھی بھی اتنا خوبصورت نہیں ہونا چاہیے، رکاش نے بے ساختہ سوچا۔ وہ سیدھا ہوا تو نظریں بلا ارادہ رکاش سے مل گئی۔ اس نے بے حد گڑبڑا کر نظروں کا رخ زویا کی طرف کر دیا۔ اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ بالکل بھی نہیں بدلے ہومی بھائی۔ زویا مشکل ہنسی روک کر بولی، ویری سیڈ۔ وہ بہت افسوس سے سر ہلا کر گیا۔ میرا تو خیال تھا کہ میں مزید اسمارٹ ہو گیا۔ اس کے انداز میں شرارت تھی۔ آپ کے خیالوں پر تو ہمیشہ غلط فہمیوں بلکہ خوش فہمیوں کے بادل چھائے رہتے ہیں۔ زویا پھر سے ہنسی۔ مائنڈ یو، ساری عمر یورپ میں رہنے کے باوجود میری اردو بہت اچھی ہے، اس لیے ذرا احتیاط سے بات کرو کیونکہ میں سب سمجھ لیتا ہوں۔ اسے وارن کر رہا تھا، جواباً زویا اس کا مذاق اڑانے لگی۔ ان دونوں کے درمیان وہ خود کو بالکل بے وقوف محسوس کر رہی تھی، اسے تو بالکل ہی بھولی ہوئی تھی۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ میں ابھی آتی ہوں، جسٹ اے منٹ۔ اسد کے پکارنے پر زویا اس قدر اجلت بھرے انداز میں چلتی کہ اسے روک بھی نہیں پائی، اندر جذبہ ہو کر رہ گئی۔ اتنا آکورڈ لگ رہا تھا یہ قطعی انجان سے شخص کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اس نے ہال میں نگاہ دوڑائی مگر زویا غائب تھی۔ اس سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ طبعاً ڈرپوک اور اپنے آپ میں سمٹی رہنے والی لڑکی تھی۔ اتنا وسیع بزنس سنبھال لینے کے باوجود بھی اس میں کانفیڈنس نہیں آیا تھا۔ اس نے ادھر دیکھتے ہوئے خود کو بہت بے پرواہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں آں؟ وہ بری طرح چونکی۔ سامنے کھڑا شخص اسی سے مخاطب تھا۔ رکاش کا سر اس بات میں ہلا مگر ہونٹوں سے بے ساختہ نہیں تو کہہ گئی۔ اس نے بے حد حیران ہو کر رکاش کو دیکھا، پھر اپنے مخصوص انداز میں ہنس دیا۔ رکاش کنفیوز ہونے لگی، کیا کر رہی ہوں میں؟ پاگل سمجھ رہا ہوگا مجھے۔ اس نے اندر خود کو سرزنش کی۔ اتنی بے یقینی، وہ بھی اپنے متعلق؟ اب کی بار بڑی دلچسپی سے بولا تو رکاش کو لگا جیسے وہ اس کی بے وقوفی کو انجوائے کر رہا ہے۔ خوف اور حیا اپنی جگہ مگر حسب عادت دماغ کھولنے میں سے منٹ بھی نہیں لگا۔ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ میرے خیال میں آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو مزید وہاں نہیں رکی، باہر لان میں چلی گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بڑا ہے فیس ریڈر۔ وہ کڑ رہی تھی۔ رکاش کیا بات ہے، تم وہاں سے کیوں فرار ہو گئی؟ زویا اسے ڈھونڈتی ہوئی لان میں چلی گئی تو رکاش نے خفگی سے دیکھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی مجھے وہاں اکیلے چھوڑ گئی؟ واٹ؟ زویا نے آنکھیں پھیلائی، پھر گہری سانس لی۔ یعنی کہ کمال ہے رکاش پدر، اور یہ سرپرائز تھا تمہارا؟ اس کے ڈانٹنے پر زویا مسکرانے لگی۔ ویسے بندہ کیسا ہے؟ بہت شوخی سے پوچھا تو رکاش دل ملا اٹھی۔ بھائی یہی سرپرائز تھا، میں تمہیں دکھانا چاہتی تھی کہ میرا ایک اتنا اسمارٹ سا کزن بھی ہے۔ زویا ابھی تک مذاق کے موڈ میں تھی، رکاش اندر سے جل بھن کے رہ گئی۔ واقعی میرے لیے تو یہ سرپرائز ہی تھا، اتنا خوبصورت بندہ اور تمہارا کزن، ویری اسٹرینج۔ اس کا لہجہ بہت سادہ اور ٹھنڈا تھا مگر زویا چلا اٹھی۔ کیوں، میں خوبصورت نہیں ہوں؟ اس نے نفی میں سر رہا تو زویا دانت کچکچا کر رہ گئی۔ وہ دونوں سنگی بینچ پر آ بیٹھی۔ رکاش نے سرسری انداز میں پوچھا، ویسے خوبصورت کزن اچانک کہاں سے وارد ہو گیا؟ ایکچولی ہومی بھائی پاپا کے کزن کے بیٹے ہیں، کچھ خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے کبھی ملنا جلنا نہیں رہا۔ دوسرے یہ کہ لوگ یورپ میں سیٹل تھے، اب اتنے برسوں کے بعد لوٹے ہیں تو سب لوگ پرانی قدورتوں کو بھول گئے۔ خدا کے فضل سے سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ مختصراً پوری کہانی سنا کر اطمینان سے بولی، پھر سے بارو سے پکڑ کر اٹھایا۔ چلو ڈنر کا ٹائم ہو گیا۔ وہ دونوں خوشگپیوں کے درمیان کھانا کھا رہی تھی جب ان کی ٹیبل پر چلا۔ کمال ہے یار، یہاں مجھے کوئی پہچانتا نہیں، مجھے ڈیڈی کے ساتھ ہی آنا چاہیے تھا۔ وہ گلہ کرتے ہوئے بولا تو زویا نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی آفر کر دی، جو اس نے فوراً قبول کر لی۔ رکاش گہری سانس لے کر کہ وہ جتنا ہی شخص سے بچنا چاہ رہی تھی اتنے وہ سر پر چڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس سے وہ الجھن محسوس کر رہی تھی۔ آپ بولتی نہیں ہیں کیا؟
وہ زویا سے بات کرتے کرتے روکاش سے مخاطب ہوا تو اس نے اکتاہٹ بھری نگاہ اس پر ڈالی. بولتی ہوں مگر فضول نہیں. اس کے رکھے جواب پر وہ شانے چکا کر فوک سے چکن کے پیسز کرنے لگا جبکہ زویا نے اسے گھور کر دیکھا. جواباً وہ اسے منہ چڑھا کر اپنی پلیٹ پر جھک گئی. واپسی پر زویا اس کے ساتھ آئی. وہ سخت تپی ہوئی تھی. ہومی کیا سوچ رہا ہوگا؟ اس قدر بدتمیز لڑکی میری دوست ہے. پتہ ہے کہ کس قدر پراؤڈ ہے وہ بیچارہ. میری وجہ سے کرٹیزی نبھا رہا تھا اور تم جنابہ ساتویں آسمان پر چڑھی بیٹھی تھی. میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں. اور ہمارے درمیان یہ ہومی کہاں سے ٹپک پڑا؟ وہ ناراضگی سے بولی. تمہیں پرواہ کرنا پڑے گی. وہ روب سے بولی تو روکاش چڑھ گئی. میری خالہ کا بیٹا نہیں ہے وہ. خالہ کا نہیں تو خیر. وہ کچھ کہنے لگی مگر لب دبا کر خاموش ہو گئی. آمد کیا سی نا کچھ تو گڑبڑا دیا. بلکہ اتنے پوری کی پوری دال ہی کالی ہے. میں نے آپ سے ایک دفعہ کہہ جو دیا کہ مجھے کسی سے کوئی دلچسپی نہیں. پھر آپ کیوں؟ اس نے جملہ تھوڑا چھوڑ دیا. حیدر انکل کی ہر دفعہ والی بات پر وہ چڑھ گئی تھی. بدر مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا مگر میری بہت عزت کرتا تھا. وہ بظاہر بہت سادہ لہجے میں بولے تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی. وہ یہ بدتمیزی خود سر اس کی سرشت میں شامل نہیں تھی مگر بقول زویا ان بد عادات کی جڑ یعنی ضد اس کی گٹھی میں شامل تھی. اس لیے وہ ضد پر اڑ کر خود سری و بدتمیزی پر آمادہ ہو جاتی تھی. آئی ایم سوری لیکن آپ پلیز اب اس موضوع کو بند ہی کر دیں تو بہتر ہے. وہ آہستگی سے بولی تو اتنے عرصے میں پہلی بار وہ اونچی آواز میں بولے. شٹ اپ روکاش. بس بہت ہو گیا. میں اتنے دنوں سے تمہیں بچی سمجھ کر نظر انداز کروں. تم حد سے بڑھتی جا رہی ہو. کیا کرو گی؟ ہاں کیا کرو گی؟ طلاق لینا چاہتی ہو؟ سوچو تم نے طلاق لے لی پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ خائف سی ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی. وہ اس قدر جذباتی تھی کہ آئندہ کے متعلق کبھی نہیں سوچتی تھی. اب طلاق کا نام سن کر تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی. میں نے تمہارے نام نہاد خالہ خالو سے بات کی تھی. ان کے لہجے پر اس نے احتجاجاً بولنا چاہا مگر وہ اسے نظر انداز کیے بولتے گئے. مگر تمہارے خالہ اور خالو جان کا کہنا ہے کہ وہ تمہاری رخصتی کے حق میں نہیں اور یہ کہ حمام تمہیں طلاق دے دیں. ان کے طنزیہ لہجے پر پہلو بدل کر رہ گئی. دیکھیں آپ بات کو بڑھا رہے ہیں. میں طلاق وغیرہ کی بات نہیں کری. وہ بڑے محتاط انداز میں بولی تو انہوں نے استجاب سے اسے دیکھا. وہ گڑبڑا گئی. میں بس آپ جیسے پہلے مجھے بھولے ہوئے تھے اب بھی بھولے نہیں. بس میں جیسے جی رہی ہوں مجھے جینے دے. وہ خود کو جتنا شعاف ظاہر کرنے کی کوشش کری تھی اتنی اس کی جذباتی تو بے وقوفی سامنے آ رہی تھی. انہوں نے گہری سانس اندر کھینچی. میں چاہوں تو آج ابھی تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں مگر پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تم آزادانہ طور پر فیصلہ کرو بلکہ ہفتے کو یعنی 4 دن بعد کا دن ٹھیک رہے گا. وہ اس قدر اطمینان سے بول رہے تھے کہ وہ خائف ہونے لگی. ان کا انداز اس قدر پر اعتماد تھا جتنا انہیں پورا یقین ہے وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائے گی. آپ خود سے فیصلے مت کریں. وہ اپنی آواز کی لرزش پر قابو نہیں پا سکی. وہ چلنے میں اس کی طرف دیکھتے رہے پھر آسان سے بولے. تم ابھی بہت بڑی نہیں ہوئی. جس پر تم اعتبار کر بیٹھی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے. وہ اس لمحے خود کو بہت لاچار اور بے بس محسوس کر رہی تھی. اچھا ہے نا سب کو علم ہونا چاہیے کہ میرا اپنا کوئی نہیں. وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولی تو بے چین اٹھے. ایسے مت کو آپ یہ دعویٰ مت کیجیے گا. وہ طنزیہ لہجے میں بولی. خیر اب بات طے ہو چکی ہے. میں اس سے زیادہ اور برداشت نہیں کر سکتا. تمہیں بس اطلاع کرنی ہے بلکہ رات کو میں خود آؤں گا. وہ اٹھ کھڑے ہوئے. ان کا انداز اٹل اور تاثرات بے حد سنجیدہ تھے. وہ بوکھلا اٹھی. مگر میں راضی نہیں. وہ احتجاجاً بولی. مگر انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی. حسب صحابہ سے پیار کر کے وہ رخصت ہوئے تو وہ سر ہاتھوں میں تھام کر کرسی پر گر گئی. اچانک افطار پر دماغ بھی کام کرنا چھوڑ گیا. اس نے چیزیں سمیٹ کر بیگ اٹھایا اور اٹھ کھڑی ہوئی. اس کا ارادہ زویا کی طرف جانے کا تھا. اس نے نکلنے سے پہلے زویا کو فون کر کے اپنی آمد سے انفارم کیا پھر آفس سے نکل آئی. وہ اس وقت بہت ٹینس ہو رہی تھی. زویا بہت والہانہ انداز میں ملی. وہ اس کے ساتھ لاؤنج میں چلی آئی تو ٹھٹک جانا پڑا. ہومی زویا کی امی کے ساتھ باتوں میں مگن تھا. اس نے کوفت بھری سانس لی. وہ ریلیکس ہونے آئی تھی مگر زویا کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی. السلام علیکم آنٹی. اسے ایک سے نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھی. آنٹی نے خوش دلی سے جواب دیتے ہوئے اٹھ کر اسے پیار کر اور ساتھ ہی گلا بھی. اتنے دنوں کے بعد شکل دکھائی ہے تم نے. بس آنٹی یہ بزنس جان کو آ گیا. وہ بہت تھک کر بولی. زویا نے مزید اضافہ کیا. یوں کہو جان کو کھا گیا. صحت دیکھ رہی ہو اس کی. صحت دیکھ رہی ہے اس کی. قابل اشک ہو رہی ہے. وہ اس کی اردو پر ہنسی. قابل رشک ہوتا ہے. جی. وہ جواباً اطمینان سے بولی. جس پر رشک ہے وہ صحت قابل رشک گردانی چاہتی ہے. تمہاری صحت پر تو بس اشک ہی بہائے جا سکتے ہیں. اس کی برجستگی پر آنٹی بھی ہنستی ہوئے چھینک کی. میں ذرا کچن کا چکر لگاؤں تم بیٹھو. زویا اٹھ گئی. آنٹی اس کی طرف متوجہ ہوئی. وہ ان کے پاس بیٹھ گئی. پھر کیا سوچا تم نے روکاش؟ ان کا سوال اس قدر غیر متوقع تھا کہ لہجہ بھر کے ہوئے سنجان و قطعی اجنبی شخص کے متعلق سوچ کر چپ رہ گئی. پھر بہت آہستگی سے پوچھا. کس کے متعلق آنٹی؟ یہی جو تمہارے تایا جان والا معاملہ ہے. وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی. ویسے بھی ان سے کوئی بات نہیں سے چھپائی نہیں تھی. وہ اسے چاہتی بھی تو بہت تھی. اب یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ہومی کی موجودگی میں کیسے بات کرے. اس کی ہچکچاہٹ کو وہ سمجھ گئی. کم آن بیٹا. ہومی میرے بیٹے جیسا ہے. ان کے اس طرح بولنے پر سر پٹا کی بے اختیار نظریں اٹھائی تو وہ اسے بہت اطمینان سے اپنا جائزہ لیتے ہوئے پائے. ناگواری کی تند و تیز لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی. اس سے نگاہ ملنے پر بھی اس نے نگاہوں کا زاویہ نہیں بدلا بلکہ روکاشی نے فوراً نظر ہٹائی. آنٹی اس کے جواب کی منتظر تھی. آج پھر آئے تھے انکل. وہ بیگ کا اسٹریپ مسلتے ہوئے دھیرے سے بولی. کیا کہا انہوں نے؟ وہ سرسی انداز میں بولی. اس کی رنگت میں سرخیاں کھلنے لگی. کچھ کہنے کو لبوا کیا پھر بھینچ لی. اس کی چھٹی حس پکار کیسے بتا رہی تھی سامنے بیٹھے شخص کی نظر اسی کے چہرے پر ہے. وہ مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں. وہ باوجود کوشش کے رخصتی کا لفظ ادا نہیں کر سکی. اچھا کب؟ آنٹی اس قدر حیران کن سے اشتیاق سے بولی کہ اس نے بے ساختہ ان کو دیکھا. ہفتے کو. مگر میں ایسا نہیں چاہتی.
آنٹی اس شخص کے گھر میں مجھے اطمینان کیسے مل سکتا ہے جس کی بے اتنائی نے مجھے ساری عمر کے لیے بے سارباں کر دیا؟ وہ بات ختم کر کے لب کاٹتے ہوئے آنسو پر قابو پانے لگی جو بے اختیار پلکوں میں آن اٹکے تھے۔ تمہارا ریئیکشن بالکل صحیح ہے، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ نیری جذباتیت ہمیں کچھ بھی نہیں دیتی۔ دل کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی سوچنا چاہیے، اور اس سے بڑی حقیقت اور کوئی نہیں کہ تمہارا سب سے بڑا اور اہم سہارا اس وقت تمہارے انکل تمہارا شوہر ہی ہے۔ وہ جو تم نے اپنے سربراہ مقرر کر رکھے ہیں نا، وہ تو بس طاق لگائے بیٹھے ہیں کہ کب داؤ چلے اور سب کچھ بیچ بانٹ لیں۔ مگر آنٹی آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ان لوگوں نے مجھے کتنے کڑے وقت میں سہارا دی، ان کی موجودگی کا احساس ہی میری نیند کا باعث بنتا تھا، اور اب اس نے لب بھینچے، وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کوہنیاں گھٹنوں پر ٹکائے آگے جھک کر بیٹھا، بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آواز پھیکی ہوئی تھی اور وہ حد درجہ زدہ نظر آ رہی تھی۔ اب جب میں خود کو ایڈجسٹ کر چکی ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو گیا، تو وہ آگے اپنا حق جتانے۔ اس کی آواز رند کی تو اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ڈونٹ بی سلی روکاش، میری جان، حق وہیں جتایا جاتا ہے جہاں حق ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھام کر بہت اپنائی تو نرمی سے سمجھایا۔ وہ شکایتی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ آنٹی آپ سب کچھ بہت اچھی طرح جانتی ہیں، وہ خفگی سے بولی۔ میں نے پاپا کی بیماری کے دوران ان کے لوٹ آنے کی کتنی دعائیں مانگی تھیں، کتنی منتیں مانگی تھیں میں نے، مگر اس نے دانتوں تلے لب دبائے۔ اور اب جب سب کچھ ختم ہو گیا تو وہ آ گیا، وہ بہت تلخی سے بولی۔ ممی گہری سانس اندر کھینچ کر سیدھا ہو بیٹھا۔ ممی کوئی فائدہ نہیں اسے سر پھوڑنے کا، میں نے خود اس کو اتنا سمجھایا، مگر اس کی اپر سٹوری کھا لی ہے۔ زویا ٹرے میں آئس کریم بلوری پیالے میں سجائے اونچی آواز میں بولتی چلی آئی۔ روکاش نے تپ کر اسے دیکھا، پھر اسے چڑھانے لگی۔ تم کیا خاک سمجھاؤ گی مجھے؟ اگر میری اپر سٹوری کھالی ہوتی تو تمہاری فضول باتیں یقیناً اس میں سما جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا کیونکہ یہ بھری ہوئی ہے۔ زویا ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر گھٹنوں کے بل کارپیٹ پر بیٹھی اور آئس کریم کا پیکٹ کھولنے لگی، ساتھ ہی بہت سکون سے بھی جواب دیا۔ میری فضول باتیں اس لیے نہیں سمائیں کیونکہ اس میں پہلے سے بہت فضولیات بھری ہیں، مزید کی گنجائش نہیں۔ زویا کی برجستگی پر وہ کلس کر اسے گھورنے لگی۔ سوری بھائی، زویا سب کو آئس کریم دے کر روکاش کے پاس بیٹھ گئی۔ امی بیٹا بور تو نہیں ہو رہے؟ وہ کافی دیر سے خاموش بیٹھا تھا، آنٹی کے پوچھنے پر مسکراتی۔ نہیں آنٹی، میں ذرا اپنی خاموشی کو انجوائے کر رہا تھا۔ واہ کیا شاعرانہ بات کی ہے، زویا شرارت سے ہنسی، وہ کالر کھڑکھڑا رہا تھا۔ کیا شاعرانہ بات ہے، خاموشی کو انجوائے کریں۔ روکاش سوچ کر رہ کہ آنٹی سے مخاطب ہوئی تو چونکی۔ اب کیا کرنا روکاش؟ میں کیا کہوں آنٹی، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ بیچارگی سے آئس کریم میں چمچ ہلاتی ہوئی بولی۔ انہوں نے بہت تعصب سے اس کی بھیگتی پلکوں کو دیکھا۔ اتنی خوبصورت اور معصوم لڑکی کیسے ٹھنڈی ہری چھاؤں سے ایک دم تپتی دھوپ میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ یار یہ پی ڈی ایف اتنا گندا ہے تو یہ ذرا ٹیکنیکل فالٹ ہے، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں نے صاف ڈھونڈا مجھے نہیں ملا۔ لے ابھی مبارک ہو گئی، ایک صاف پی ڈی ایف مل گیا۔ اور ہراساں اتنی کہ آنکھیں کھول کے اس دھوپ میں سایہ تلاش کرنے کی نہ تو اس میں ہمت تھی اور نہ ہی حوصلہ۔ ایسے تو کام نہیں چلے گا، انہوں نے سر ہلایا۔ بیٹا کچھ تو فائنل کرو، آج رات وہ خالہ سے بات کرنے آ رہے۔ وہ مستربانہ انداز میں بولی تو زویا کا شوخی سوجی۔ کون؟ حمام حیدر؟ اس نے جس قدر اشتیاق سے پوچھا، روکاش نے اسی قدر غصے سے دیکھا کہ وہ دبک کر اپنی آئس کریم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمہارے انکل آ رہے ہیں؟ آنٹی کے استفسار پر روکاش نے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری خالہ کیا کہتی ہیں؟ خالہ تو بالکل بھی راضی نہیں، اور پھر وہ شاید راضی ہو ہی جائیں گی، مگر میں کبھی بھی نہیں مانوں گی، وہ گلوگیر آواز میں بولی۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ میری بات بھی نہیں مانو گی؟ آنٹی نے گوئے سے امتحان میں ڈال دیا۔ وہ لب کچنے لگی، پھر بہت بے بسی سے بولی۔ مان تو لوں گی، لیکن شاید کبھی بھی خوش نہ رہ سکوں، اور میں جانتی ہوں کہ آپ کبھی بھی مجھے اتنا غلط فیصلہ کرنے کو نہیں کہہ سکتی۔ انہوں نے طویل سانس لے کر زویا کو دیکھا، وہ بھی بہت سنجیدہ سی بیٹھی تھی۔ ہومی شاہ نے چھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ویل آنٹی اب مجھے اجازت دیں۔ وہ روکاش پر چٹتی نگاہ ڈال کر ان سے اجازت لینے لگا۔ ارے بھائی ابھی بیٹھو نا، انہوں نے اشرار کیا تو وہ بہت شائستگی سے انکار کرنے لگا۔ ابھی تو میں لیٹ ہو رہا ہوں، اب تو میٹنگز ہوتی رہیں گی۔ بہت سہولت سے مسکرائے تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ہومی سے آنے کے بعد وہ پھر روکاش کی طرف متوجہ ہوئی۔ دیکھو بیٹا، میں مانتی ہوں کہ ابھی تمہارا دل اس فیصلے کو نہیں مان رہا، مگر میری جان کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جہاں دل کی بجائے دماغ سے کام لیا جاتا ہے، یعنی ان میں جذبات سے زیادہ عقل کو دخل ہوتا ہے۔ آنٹی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر میری ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ میں کسی بھی ایسے نئے رشتے کو نبھا سکوں۔ اس نے اپنی کمزوری بیان کی تو زویا اٹھ کھڑی ہوئی۔ امی چھوڑیں، آپ اسے سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں، ویسے آخری بات تو اس کی 100% درست ہے۔ زویا کا طنز سے سلگا گیا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولی۔ تو پھر ایسا کرو کہ اپنے انکل کا فون نمبر مجھے دے دو، میں ذرا طریقے سے بات کر لوں گی ان سے۔ ان کی بات پر روکاش کے دل میں اطمینان اترنے لگا۔ اس نے فوراً بیگ کھنگال کر حیدر علی کا وزٹنگ کارڈ نکال کر انہیں تھمایا۔ آنٹی پلیز کوشش کیجیے کہ وہ آپ کی بات مان لے، وہ ان کا ہاتھ تھام کر ملتجیانہ انداز میں بولی تو انہوں نے اسے ساتھ لگا لیا۔ تحفظ کا خوبصورت احساس کے ساتھ اس نے آنکھیں موند لی۔ وہ شدید ٹینشن کا شکار تھی۔ خالو جان نے اکاؤنٹس میں کافی گڑبڑ کر دی۔ اس نے خالو جان سے جواب طلبی کی تو بہت ٹھٹائی سے بولے۔ میں نے ڈیفینس میں اپنے لیے ایک شاندار سا پلاٹ خریدا۔ لخ لعنت فریدا نے کھچا کہا رکھیاں ہوئیں تو مگر کیوں؟ وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے زور سے بولی۔ انہوں نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا انداز پسند نہ آیا۔ واہ بھائی واہ، اچھا سوال ہے بی بی، میں کوئی فالتو بندہ نہیں ہوں جسے تم اپنی چوکیداری کے لیے رکھ چھوڑو۔ اگر اب تک اپنا کاروبار شروع کیا ہوتا تو پتہ نہیں کتنی ترقی کر چکا ہوتا۔ اب کوئی تو فائدہ مجھے بھی ملنا چاہیے نا اس سر کھپائی کا۔ ان کا لہجہ بہت تمانیت بھرا تھا۔
لیکن یہ ایک دم سے اتنی رقم نکال لینا کاروبار کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اسی لہجے میں بولی، سنبھالو بی بی تم اپنا کاروبار۔ وہ فوراً لہجہ بدل کر اٹھ کھڑے ہوئے، ہم تو بے غیرت بن کر ویسے ہی تمہارے در پر پڑے ہیں۔ دیکھو اپنے آپ کو کڈا پہچان دے۔ وہ بوکھلا اٹھی، تمام غصہ پھک سے اٹھ گیا۔ خالو جان پلیز، میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یوں ہی ایک بات کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو اندر ہی کہیں اتار لیے۔ اچھا، وہ پھر سے بیٹھ گئی جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ آپ کو چاہیے تھا مجھے انفارم کر دیتے، میں آپ کو منع تو نہیں کرتی۔ وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی، جواباً ان کا اطمینان قابل دید تھا۔ بھائی اچانک ہی سودا ہو گیا، میں نے سوچا کل کلا کو تمہاری شادی ہوگی تو پھر یہ سب کچھ تمہارا تایا ویسے ہی کھا جائے گا، اس لیے کیوں نہ کچھ کام کی چیز بنا لی جائے۔ ان کی خود غرضی پر آکاش نے دانتوں پر دانت جما کر خود پر ضبط کیا۔ اس کا جی چاہا تھا وہ زور زور سے رونے لگے۔ خالو جان کے جانے کے بعد اس نے اکاؤنٹنٹ کو بلا کر سختی سے تاکید کی کہ آئندہ نے کوئی بھی رقم دینے سے پہلے اسے ضرور انفارم کیا جائے۔ اس نے آفس سے نکلتے ہوئے زویا کو ریسٹورنٹ میں آنے کو کہا۔ ریسٹورنٹ میں اپنی مخصوص ٹیبل پر بیٹھی تھی جب زویا کو ہومی کے ساتھ آتے دیکھ کر وہ کوفت کا شکار ہونے لگی۔ ہیلو ڈیئر۔ زویا قریب آتے کھلکھلائی، اس نے بھی اخلاقاً ہونٹ پھیلائے۔ ہیلو، ہومی نے دوستانہ انداز میں کہا تو وہ بھی اپنا لہجہ شائستہ رکھنے میں کامیاب رہی۔ بیٹھیں پلیز۔ خیریت تو اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا تم نے؟ زویا پرتجسس انداز میں ٹیبل پر کوہنیاں ٹکائے پوچھنے لگی۔ بس یوں ہی دل چاہ رہا تھا، وہ سنجیدگی سے بولی، ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ زویا نے بغور اس کی زرد رنگت دیکھی اور تشویش سے بولی، واٹ ہیپن رکاش، آفس میں تو خیریت ہے نا؟ اس نے سر ہلایا، حالانکہ اس وقت اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا وہ زویا کے شانے پر سر رکھ کر کھول کر روئے۔ آنسوؤں کو روکنے کی کوشش میں اس کا گلا دکھنے لگا۔ رکاش پلیز اب بتا بھی تو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ زویا نے اس کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے گھبراہٹ سے پر لہجے میں کہا تو اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی۔ اس نے سر جھکا کر اپنے تاثرات چھپانے چاہے۔ آئی تھنک یہ میری وجہ سے تکلیف محسوس کر رہی ہیں، اگر آپ کہیں تو میں چلا جاتا ہوں۔ ہومی اچانک کسی نتیجے پر پہنچ کر پہلے زویا پھر رکاش سے مخاطب ہوا تو زویا نے اسے گھور کر دیکھا۔ آپ کوئی غیر تو نہیں ہے ہومی بھائی؟ کم آن رکاش کیا پرابلم ہے؟ زویا نے اسے کھرکا تھا، وہ بھی تھک گئی تھی، مجبوراً ہومی کی ناپسندیدہ موجودگی میں اسے بات کرنا پڑی۔ خالو مسلسل بزنس میں گڑبڑ کریں، اف۔ زویا نے طویل سانس لی، میں سمجھی پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ چھوٹی بات ہے کیا؟ رکاش کو غصہ آ گیا۔ چھوٹی نہیں مگر پرانی ضرور ہے، اور یہ سب تو تمہیں برداشت کرنا ہی ہے۔ وہ حد سے زیادہ پورے اطمینان لہجے میں بولی تو رکاش کا جی چاہا اسے ایک تھپڑ لگا دے۔ اس کی بدتمیزی نے اندر تک سلگا دیا۔ وہ تیزی سے بولی، ٹھیک ہے تمہیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں، میرا فیصلہ تھا، میں خود نپٹ لوں گی۔ یہ کیا غلط حرکت ہے زویا؟ فرینڈس تو ہوتے ہیں اس لیے کہ مشکل وقت میں کام آئے، اور تم اس طرح بیہیو کر رہی ہو جیسے تمہیں اپنی فرینڈ کی پرواہ ہی نہیں ہو۔ ہومی نے نہایت سنجیدگی سے زویا کو چھاڑا۔ رکاش کا دل بھرا ہے، جو دوست تھی وہ دامن بچا رہی تھی، اور جو اجنبی تھا ناپسندیدہ تھا وہ ہمدردی جتا رہا تھا۔ زویا نے فوراً کان پکڑے، آئی ایم سوری، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی۔ رکاش کے انداز میں ہلکا سا شکوہ تھا۔ زویا نے فوراً ہاتھ جوڑ لی، قسم سے مذاق کر رہی تھی میں، اتنا دل دکھانے والا مذاق، اسے رونا آ گیا۔ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں۔ اس کی آنکھوں سے چھلکتے موتیوں کو ہومی نے بے حد تحیر سے دیکھا جبکہ زویا گھبرا گئی۔ سوری یار، آئی ایم جسٹ جوکنگ۔ رکاش نے فوراً خود کو سنبھالا، تم بہت بدتمیز ہو۔ بات کیا ہوئی ہے؟ زویا نے پرتفکر انداز میں پوچھا تو بے چینی سے بیگ کا اسٹرپ مسلنے لگی۔ کوئی ایک پرابلم ہو تو کہوں بھی؟ خالو جان نے تو میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے، پہلے آنٹی کی وجہ سے ایک مصیبت سے جان چھوٹی اور اب یہ ساری عمر کا عذاب سر پر مسلط ہو گیا۔ مجھے آپ کے معاملے میں بولنے کا حق تو نہیں، مگر میں تقریباً تمام واقعات سے واقف ہو چکا ہوں، اس لیے اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ جذباتیت سے کام لے کر فیصلہ کرتی ہیں۔ وہ اچانک بولا۔ رکاش کو اس کی بات ناگوار ہوئی۔ مجھ پر جو بیت چکی ہے اور جو بیت رہی ہے وہ میں ہی جانتی ہوں، آپ میری جگہ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے۔ ہرگز نہیں، وہ فوراً بولا، میں فوراً رخصتی کروا لیتا۔ اس کے آرام سے جواب دینے پر تل ملا کر پہلو بدل کے رہ گئی جبکہ زویا کو ہنسی آ گئی۔ کہنا آسان ہوتا ہے، میں ان لوگوں کا اصل روپ جانتی ہوں، اگر میری محبت ان کے دل میں ہوتی تو جب پاپا زندہ تھے تبھی وہ لوٹ آتے، اب اگر وہ لوٹے ہیں تو مجھے اپنانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو یہ محض ان کا لالچ ہے۔ کیسا لالچ؟ اس کے تلخی سے بھرپور تجزیے پر ہومی نے بغور اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ استہزائی انداز میں مسکرائی۔ ظاہر ہے کہ بزنس، پراپرٹی۔ اوہ، وہ گہری سانس لے کر سیدھا وہ ویٹر کو اشارہ کرنے لگا۔ پاگل ہو تم بالکل رکاش۔ زویا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ کیا لیں گی آپ لوگ؟ وہ ان سے پوچھ رہا تھا۔ رکاش کا جی تو نہیں چاہ رہا تھا مگر پھر بھی اس نے کولڈ ڈرنک کا آرڈر دے دیا۔ ایڈیاں کولڈ ڈرنک کا نہ پی، اور کولڈ ڈرنک پی کے پھٹ جاویں، پھر تیرے حمام صاحب نے بھی نہیں تینوں لبنا۔ میں تو اتنی گرمی میں آئی ہوں، آئس کریم کھائے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اوکے۔ ہومی نے اپنے لیے بھی کولڈ ڈرنک منگوائی اور زویا کے لیے اس کی پسندیدہ فلیور کی آئس کریم کا آرڈر دیا۔ اب تازہ دن واردات تو بتاؤ اپنے خالو جان کی؟ زویا زی چو کر بولی۔ انہوں نے ڈیفینس میں پلاٹ خریدا اپنے نام پر۔ اوہ، کتنی رقم خود برد کی ہے انہوں نے؟ زویا حیران تھی۔ 60-70 لاکھ، وہ بھی چلتے کاروبار میں سے نکالی انہوں نے۔ لیکن وہ آپ کے اکاؤنٹس میں سے رقم کیسے نکلوا سکتے ہیں؟ ہومی نے اعتراض کیا۔ وہ میں نے خود کہا تھا کہ ان سے کہ جب چاہے جتنی چاہے رقم لے سکتے ہیں۔ وہ آہستگی سے اپنی بے وقوفی کا اعتراف کر کے۔ آپ کے تمام مسائل کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ کسی بھروسے کے آدمی کو اپنے ساتھ رکھیں جو آپ کے تمام مسائل کو خلوص نیت سے حل کرے، آپ کو بہترین مشورے دے۔ وہ روانی سے مشورہ دے رہا تھا جو رکاش کے دل کو تو لگا، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا ایسا شخص آئے گا کہاں؟ یہی تو سب سے بڑی پرابلم ہے، اتنا مخلص شخص آئے گا کہاں سے؟ وہ اکتاہٹ میز انداز میں گلاس کے کناروں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ تو آپ کو خود تلاش کرنا پڑے گا۔ وہ فوراً پہلو بچا گیا۔ زویا کی آنکھیں کسی خیال سے چمکی، وہ اچانک ہومی سے مخاطب ہوئی۔ ہومی بھائی، آپ خود رکاش کی ہیلپ کیوں نہیں کرتے؟ وہ گڑبڑایا۔ رکاش نے بھی خشمگین نگاہوں سے زویا کو دیکھا۔ میں کیا کر سکتا ہوں اس سارے معاملے میں؟
ایکچولی بات یہ ہے کہ ہومی بھائی بزنس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، MBA اور ساتھ میں اپنے بزنس کو بھی سنبھالنے ہوئے ہیں۔ زویا نے رکاش پر انکشاف کیا۔ تو پھر وہ چڑھ کر بولی، تو پھر یہ کہ اگر تمہیں کوئی پرابلم ہو تو تم ان سے ڈسکس کر سکتی ہو۔ وہ اطمینان سے بولی، اس سے پہلے کہ رکاش سے جھاڑ پلا دیتی، وہ بول پڑا، او شور، اینی ٹائم، میں ہر طرح سے ان کی ہیلپ کرنے کو تیار ہوں۔ سب سے پہلے دن کے آفس والوں پر آپ کو واضح کرنا ہے کہ اب رکاش اکیلی اور نادان نہیں ہے، اور پھر اس کے خالو جان کو سبق سکھانا ہے۔ کر لیں گے آپ؟ وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہی تھی کیونکہ وہ وہاں موجود ہی نہیں۔ وہ سب تو میں کر لوں گا، لیکن اس کے لیے تمہاری فرینڈ کو میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ اس کی فکر مت کریں، بس آپ اسے کاروباری اسرار و رموز سمجھا دیں تاکہ اسے بزنس ڈیلنگ کے متعلق کچھ پتہ چلے، زویا مدبرانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ بزنس ڈیلنگس کون کرا آج کل؟ ہومی نے اس سے پوچھا تو وہ جو ہونگ سے ان دونوں کی باتیں سنی تھی گڑبڑا گئی۔ پروڈکشن مینیجر۔ کیسا آدمی ہے وہ کولڈ ڈرنک کا سپ لے کر پوچھنے لگی۔ وہ پاپا کے زمانے سے بھروسے کی آدمی ہے۔ وہ گلاس سے کھیلتے ہوئے خفگی سے بولی، ہوئی اس کا انداز شاید سمجھ کے فوراً روڈ ہونے لگا۔ جب اتنے بھروسے کا آدمی آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کو میری مدد کی واقعی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ زویا نے معاملہ بگڑتے دیکھ کر فوراً رکاش کو گھورا، پھر بعجلت بولی، یہ تو بالکل پاگل ہے ہومی بھائی، دیکھیں میری خاطر پلیز، بس تھوڑے دنوں کی تو بات ہے۔ رکاش کو اس کا منت بھرا انداز بالکل بھی پسند نہیں آیا، مگر یہ مذاکرات اس کی بہتری کے لیے ہو رہے تھے، اس لیے خاموش رہنا اس کی مجبوری تھا۔ اوکے، اس نے شانے جھٹکے زویا گہری سانس لے کر اپنی مایا بندی آئس کریم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس کو ساتھ کہاں لے آئی تھی؟ ریسٹورنٹ سے نکلتے وہ سرگوشی کرنے سے باز نہیں رہ سکی تو زویا نے اسے گھور کے دیکھا۔ شرم کرو، بیٹھے بیٹھے تمہاری پرابلم سالو کر دی، تمہیں فضول سے اعتراض سوچ رہے ہیں۔ زویا نے بلا تکلف سے جھاڑا اور وہ 2 قدم آگے چلتے ہومی کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی، دن ایک بیچاری نے ساڑھے کے کالی ہو جانا۔ تیسرے دن وہ اس کے آفس میں موجود تھا۔ بیٹھیں پلیز، وہ غیر متوقع طور پر نرم سے لہجے میں بولی۔ ہومی حیران ہوتا ہوا اس کے مد مقابل بیٹھ گیا۔ وسیع میز کی دوسری طرف بیٹھی وہ اچھی لگ رہی تھی۔ کیا پینا پسند کریں گے آپ؟ وہ اچھے میزبان کی طرح ہونٹوں پر مسکراہٹ سے چائے پوچھ رہی تھی، ہاتھ انٹرکام کی طرف تھا۔ اٹس نو نیڈ، وہ معذرت کو آنا انداز میں ہاتھ اٹھا کر اسے روکتے ہوئے بولا تو اس نے شانے اچکا دی۔ اب آپ تمام پوائنٹس مجھے بتائیں تاکہ میں معاملات کو ہینڈل کر سکوں۔ بہت سنجیدگی سے اسے مخاطب ہوا۔ سب سے پہلا مسئلہ تو مشینریز کا ہے۔ میرے مینیجر صاحب سے بات ہوئی تھی، ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر مشینری کا بندوبست ہو جانا چاہیے۔ فوری طور پر؟ ہومی نے بھویں اچکائی۔ بالکل، رکاش نے عقلمندانہ انداز میں سر ہلایا۔ بی میں تو لگتا ہے مینیجر بھی یہ سارے گول مال ہوئے پہ۔ بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو، اس نے رکاش کی نفی کی تو وہ حیرت کی زیادتی سے آگے جھک گئی۔ آپ مفروضے قائم کرنے میں کچھ زیادہ جلدی نہیں کرے؟ اینی وے آپ نے مجھے یہاں جس کام کے لیے بلایا اس کے لیے مجھے مکمل اتھارٹی چاہیے، ہر کام میں۔ اس نے بڑے آرام سے جتایا۔ وہ دانت پر دانت جما کر کرسی کی پشت سے لگ کر جھولنے لگی۔ اوکے، آپ فیکٹری کا جائزہ لے لیں۔ ہومی کے انداز پہ سے بہت غصہ ہے، ویسے تو وہ خود ہی اس کے ساتھ جاتی مگر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، مگر دوسری طرف بھی لگتا تھا اس بات کا قطعی نوٹس نہیں لیا۔ وہ آرام سے بولا، آپ اپنے مینیجر صاحب کو میرے ساتھ کر دیں، آپ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی میں جا بھی نہیں رہی، مجھے بہت کام ہے۔ اس نے مشکل غصہ ضبط کیا اور انٹرکام اٹھا کر نسیم صاحب کو بلایا۔ السلام علیکم میڈم۔ آئیے نسیم صاحب بیٹھیے، وہ مسکرائی تھی۔ یہ ہمارے پروڈکشن مینیجر ہیں نسیم صاحب، اور یہ اس کا تعارف کروانا شروع کیا، اور ہومی کی دفعہ ایسی ہٹکی کہ سمجھ نہیں آیا کیسے تعارف کروائے۔ نام ذہن سے محو ہو گیا۔ مجھے ہومی کہتے ہیں، نائس ٹو میٹ یو۔ پوٹ کر ان سے ہاتھ ملاتے ہوئے شائستگی سے بولا۔ وہ خفیف سی سرخ چہرہ لیے بیٹھی تھی، پھر اپنی خفت دور کرنے کے لیے جلدی جلدی ان سے بات کرنے لگی۔ نسیم صاحب، آج سے بزنس کے تمام امور چیک کریں گے، تمام پروڈکٹس کی چیکنگ کریں گے اور بزنس ڈیلنگس بھی یہی کریں گے۔ آپ ان کی رہنمائی کریں گے، اور ابھی انہیں فیکٹری کا وزٹ کرنا ہے، انہیں مشینیں بھی دکھائیں تاکہ ہمیں پراپر گائیڈنس مل سکے۔ وہ مسلسل بول رہی تھی۔ ہومی بازو ٹیبل پر رکھے سر ترچھا کیے سے دیکھ رہا تھا۔ میڈم، تمام تفصیلات میں آپ کی ٹیبل پر پہنچا دیتا ہوں، اس سارے فضیحتے کی کیا ضرورت ہے؟ نسیم صاحب کچھ پزل ہو رہے تھے۔ رکاش نے فوراً ان کا حوصلہ بڑھایا۔ بس چند دنوں کی بات ہے، پھر آپ سے ذرا بھروسہ تو میں کسی پر کر ہی نہیں سکتی، سو ڈونٹ مائنڈ۔ اس کا لہجہ مصالحانہ تھا۔ خیر میں کیا، میری ذات کیا، آپ جو بہتر سمجھے وہی کریں، شاید آپ کو میری بات پر اعتبار نہیں۔ وہ پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے تو وہ شرمسار سی ہوگی۔ پلیز نسیم صاحب، آپ مجھے شرمندہ کریں، دیکھیں مشینریز کے لیے میں آپ کو چیکس دے چکی ہوں، تمام ضروری کارروائی ہو چکی تو محض کھانا پوری ہے۔ رکاش نے سمجھایا۔ ہومین کی ہچکچاہٹ نوٹ کرا تو جو فیکٹری دکھانے اور مشینری چیک کروانے کا کہنے پر اس کے انداز میں ڈر آئی تھی۔ آپ پلیز مسٹر ہومی کو ساتھ لے جائیں، انہیں فیکٹری کا وزٹ کروائیں۔ وہ بر وقت تمام اس کا نام لے پائی، بتا یہ اس کا اصل نام تھا یا نک نیم، یہی بات رکاش کو کنفیوز کر دیتی تھی۔ نہیں رکاش، آج نہیں، ایسا کرتے ہیں آج ہم دیگر معاملات ڈسکس کر لیتے، فیکٹری وزٹ کسی اور دن سے۔ وہ غیر یقینی طور پر رکاش سے مخاطب ہوا۔ اس کی بات پر رکاش کے اندر ناگواری کی لہر سی اٹھی۔ ایز یو وش مسٹر ہومی۔ میڈم مجھے اجازت، نسیم صاحب نے گویا منتظر بیٹھے تھے، اس نے گہری سانس لے کر سر ہلایا۔ یہ کیا طریقہ، آپ یہاں اور کون سے معاملات ڈسکس کرنے آئے؟ نسیم صاحب کے چاہتے ہوئے بڑے ضبط سے بولی، ورنہ جی چاہ رہا تھا کہ محترم MBA کو باہر کا راستہ دکھا دے۔ ایکچولی مجھے انصاف پر بھروسہ نہیں ہے۔ وہ بڑے اطمینان اور آرام سے اس کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر ہومی۔ وہ ایک بار کی جھک کر میز پر بازو ٹکائے سرد لہجے میں اس سے مخاطب ہوئی۔ مجھے زویا نے یہ نہیں بتایا کہ آپ نجومی ہیں، کیونکہ میری ضرورت یہ نہیں۔ اس کے انداز پر چند ثانیے تک اس کے غصیلے تاثرات دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر بڑی سادگی سے بولا، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ چاہتی نہیں، اس میں کسی اور کا قصور تو قطعی نہیں۔
وہ سن ہو کر رہ گئی، حالانکہ بہت عام سے انداز میں بولا، مگر الفاظ کا طنز وہ بخوبی سمجھ گئی۔ مسٹر ہومی، آئی تھنک یو کین گو ناؤ، وہ صاحب کا انداز میں بولی۔ میرے خیال میں آپ سے زیادہ بہتر بزنس میں سنبھال سکتی ہوں، کیونکہ میں چہروں سے کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ ہومی کا چہرہ بے اختیار مسکراہٹ کی گرفت میں آیا تھا، اس کے لب کچھ کہنے کو ہوا، پھر وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کا دعویٰ ہو سکتا ہے کہ درست ہو، مگر میں جب بھی آپ کی ہیلپ کروں گا جب آپ مجھ پر ٹرسٹ کریں گی۔ میں جا رہا ہوں، آپ زویا کے ذریعے مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں۔ وہ دروازہ کھول کر نکل گیا۔ شام کو اس نے سارا غصہ زویا پر اتارا۔ کیا شے بھیجی تھی تم نے میرے پاس؟ ایم بی ہے، بزنس سنبھالا ہوا انہوں نے۔ وہ شخص کے خاک بزنس سنبھالے گا جسے کسی کے چہرے سے باتوں سے اس کی ایمانداری کا پتہ نہ چلے۔ جاتے نسیم صاحب پہ الزام دھر دیا۔ ایک بات تم بھی نوٹ کر لو، موصوف میں صرف خوبصورتی ہے، دماغ نہیں، کیونکہ ضروری ہر خوبصورت بندہ عقل مند بھی ہو۔ ویسے میں نے بی بی کچھ زیادہ ہی لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے اس نے یہاں پہ منہ کے کھانی ہے کہ ہر کسی کے اوپر منہ اٹھا کے اعتبار کری جا رہی ہے۔ وہ زویا کو کچھ کہنے کا موقع دے بغیر ایک ہی سانس میں گویا اپنا غصہ اتار دینا چاہتی تھی۔ وہ ذرا تھمی تو زویا نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھایا۔ میرے خیال میں دھوپ نے تمہاری بنائی زائل کر دی اور تم ادھر ادھر دیکھے بغیر بلا وجہ فضول بولے جا رہی ہو، اس لیے ذرا منہ بند کر کے بیٹھو، پھر جی بھر کے شرمندہ بھی ہونا۔ وہ دانت کچکچا کر بولی، لیکن اگر وہ دانت نہ بھی کچکچاتی تو رکاش کی آنکھیں اندر کے ماحول سے مانوس ہوتے سائڈ والے صوفے پہ براجمان ہومی کو دیکھ چکی تھی۔ اوئے ہوئے، ندامت کی لہریں سے سر سے پاؤں تک بھگوتی چلے گی۔ اپنے کے الفاظ یاد آئے تو خجالت نے اس کا گھیراؤ کر لیا۔ پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا تھا۔ وہ زویا کی طرف پلٹ گئی، پھر کچھ کہے بغیر تیزی سے باہر نکلا۔ ارے رے! زویا اس کے پیچھے لپکی، اس کا بازو پکڑ کے اسے روکا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکنے لگی۔ رکاش، لیو می، وہ بھرائی ہوئی آواز میں غصے سے بولی۔ کم آن رکاش! زویا پریشان اٹھی، وہ زبردستی ہاتھ چھڑا کر باہر نکل گئی۔ رکاش یار کیا ہو گیا؟ زویا نے لان میں سے پکڑ لیا۔ تم مجھے بتا نہیں سکتی تھی کوئی تمہارا کزن یہاں بیٹھا ہے؟ وہ دھاڑی تھی۔ زویا نے گھور کر اسے دیکھا۔ اتنی مہلت دی تھی تم نے؟ آتے اس کی شان میں قصیدے پڑھنے شروع کر دیے۔ شٹ اپ! وہ لان میں چلنے لگی۔ خجالت سے برا حال تھا۔ ایسے تو مت کرو، اب یوں ٹینس ہونے کی ضرورت نہیں، فارگیٹ اٹ۔ زویا نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑ کر بڑے رسان سے کہا، مگر اگلا لمحہ اس کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ وہ اس کے شانے میں منہ چھپا کر رو دی۔ زویا بوکھلا اٹھی۔ کم آن روشی، نتھنگ سیریس یار۔ زویا نے اس کے بال سے ہلائے تو اس سے جدا ہو کر آنکھیں مسلنے لگی۔ زویا اسی لیے گھاس پر بیٹھ گئی۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ ذرا سی بات پر آنسو بہانے لگی ہو۔ زویا نے خفگی دکھائی۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ گرو کی آواز میں بولی۔ زویا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل کر معدوم ہوگی۔ وہ کیوں کچھ سوچے گا؟ معصومیت سے پوچھنے لگی۔ اور اتنا اس کا خیال تھا تو ڈانٹتی نا۔ شٹ اپ! خیال ویال کچھ نہیں، مجھے تو اپنے اس فضول سے جملے کی وجہ سے رونا آ رہا ہے جس میں نے اس کی خوبصورتی کا منحوس ذکر کیا تھا۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا میں اسے خوبصورت سمجھتی ہوں؟ وہ بڑی ناراضگی سے بولی۔ اس کی بات سن کر زویا نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا۔ وہ تو تیرے ستارے گردش جا۔ ہاں بھائی، یہی تو سوچیں گے، وہ تم سے پہلے انہیں اپنی خوبصورتی کا خیال ہی نہیں تھا۔ وہ اس بظاہر سادگی سے بولی۔ اب میں اندر نہیں جاؤں گی، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ پہلے موصوف کے مزاج ساتھ میں آسمان پر رہتے، اب تو میری بے وقوفی کی وجہ سے خوبصورتی کی صنعت بھی مل گئی۔ اس کی عجیب و غریب منطق پر اب کی بار زویا اپنی ہنسی نہیں روک سکی، اسے غصہ آنے لگا۔ اب اگر تمہاری بتیسی دکھائی دی تو میں چلی جاؤں گی اٹھ کر۔ کہاں؟ اندر؟ زویا شرارت سے بولی، جس نے اپنا شولڈر بیگ اس کے شانے پر رسید کیا۔ بکواس مت کرو، اوکے؟ زویا نے مسالت میز انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ لیو دس ٹاپک۔ یہ بتاؤ کتنا غصہ کیوں آ رہا ہے تمہیں، اور یہ کیا بارو بتواری کی کردان کر رہی تھی؟ زویا نے اسے دونوں ہاتھوں میں لیا تھا۔ اس نے طویل سانس لی۔ یہ شخص اگر 2 دن تک آفس آتا رہا تو میرا بزنس ٹھپ ہو جائے گا، بڑی بیزاری سے بولی۔ یہ تمہارا خیال ہے مائی ڈیئر، ورنہ ابھی کچھ دیر پہلے بھائی سے جو انہوں نے ڈسکشن کی، اس کی روشنی میں تو اگر وہ جلدی سے جلد تمہاری ہیلپ نہ کرے تو تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، بلکہ تم اپنی بے وقوفی کے ہاتھوں کنگال ہو جاؤ گی۔ زویا نے تمسخرانہ انداز میں کہا تو وہ تیزی سے بولی۔ یہ بے وقوفی والا فکرہ کس نے کہا ہے؟ سبحان اللہ! زویا نے طویل سانس لی۔ کیا چن کے فکرہ پکڑا؟ اور باقی کیا بکواس کیا میں نے، وہ نہیں سنی تم نے؟ زویا کے خشم کی انداز پہ وہ ذرا دھیمی پڑ گئی، مگر لہجہ نہیں بدلا۔ اب میں نجومی تو نہیں ہوں کہ تمہارے اشاروں سے سمجھ جاؤں، پوری بات تفصیل سے بتاؤ۔ پاگل لڑکی، ابھی انکل کی ڈیتھ کو سال بھر بھی نہیں ہوا اور مشینیں جیم ہوگی۔ اگر ایسی بات ہوتی تو انکل خود اس سلسلے میں کوئی اقدام کر چکے ہوتے۔ چلتی ہوئی مشینیں کیسے خراب ہو سکتی ہیں؟ اور پھر تم نے نہ تو خود انہیں چیک کرنے کی ضرورت محسوس کی اور نہ ہی کسی انجینئر سے مدد لی۔ یہ تمہاری بے وقوفی ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے مینیجر پر بھروسہ کری ہو۔ خود سوچو کہ اتنی نکارہ مشینیں استعمال ہو رہی تھی فیکٹری میں کہ 6-7 ماہ میں اتنی ساری اکٹھی خراب ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کہ واقعی ایسا ہو، مشینری کا کیا کبھی بھی چلتے چلتے بند ہو سکتی ہے؟ وہ یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ بھلا نسیم صاحب جیسے ایماندار اور مخلص آدمی کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اس نے سوچا تھا۔ تمہارے پاپا بے حد ذہین اور کامیاب بزنس مین تھے، کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں کم از کم خود بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ مینیجر کی بات میں سچائی بھی ہے یا نہیں۔ زویا بہت سنجیدگی سے سمجھا رہی تھی۔ دیکھو ڈیڈی یہاں ہوتے تو میں ان سے کہتی، بھائی کو بزنس کے الف بے کا بھی نہیں پتا، وہ تو بس اپنے CSS میں مگن ہے، اس لیے اومی بھائی پر ٹرسٹ کرو۔ یقین کرو بہت بے حد اچھے اور کوآپریٹیو آدمی اور مخلص بھی، اس لیے آج وہاں سے بھاگ گئے۔ وہ جل کر بولی۔ دیکھو کسی بھی ڈیل میں سب سے پہلے اور بنیادی شے ہوتی ہے اعتبار، اور بقول ہومی بھائی کہ تم ان کی باتوں پر بالکل بھی اعتبار نہیں کرتی۔ حالانکہ اس وقت تمہیں ہیلپ کی ضرورت ہے، اس کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، اور تم ہومی بھائی سے دوستی نہیں کر سکتی۔ زویا نے صاف الفاظ میں بات کی تو سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے زوئی،
قسم سے لگ رہا ہے کہ پاپا آج ہی مجھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ لمحہ بھر میں اس کی آنکھیں جل تھل ہوگی، وہ لب بھینچے سے دیکھے گی۔ میری خاطر اوکاش پلیز یار۔ زویا نے منت کی قدر توقف کے بارے سے چہرہ اٹھایا۔ اوکے، کل انہیں بھیجنا، میں فیکٹری وزٹ کروں گی ان کے ساتھ، لیکن اگر ان کی انفارمیشن شوٹ ہوئی تو بہت برا ہوگا۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ اوکے ڈن۔ زویا کھل کر مسکرائی تھی، پھر بولی چلو اندر چلیں۔ مگر اس نے انکار کر دیا۔ جو بے وقوفی وہ کر چکی تھی پھر سے یاد آنے لگی۔ وہ دونوں وہیں بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ کافی دیر کے بعد وہ زویا کے بھائی اسد کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ روکاش نے فوراً نظروں کا زاویہ بدلا، مگر اس نے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ اسد سے باتیں کرتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد اسد ان کی طرف آیا۔ ہیلو پرابلم گرل، کیا حال ہے؟ وہ بہت جولی سا تھا۔ اس کی اور زویا کی نیچر میں کافی مماثلت تھی۔ روکاش کے بولنے سے پہلے زویا نے اسد کو تنبیہ کی۔ بھائی آج کل اس کا موڈ بہت خراب ہے، بی کیئرفل۔ او ہو، تم نے تو ڈرا دیا یار۔ ان کے سامنے چوکڑی مار کے گھاس پر بیٹھ گیا۔ روکاش نے زویا کو ذرا سا گھورا۔ ایسی کوئی بات نہیں اسد بھائی، وہ مسکرا کر اسد سے بولی۔ اور یہ آپ نے کچھ عرصے سے مجھے پرابلم کہنا کیوں شروع کیا؟ پرابلم گرل کہنا کیوں شروع کر دیا؟ وہ اس لیے ڈیئر سسٹر کہ کچھ عرصہ ہوا تمہیں ان پرابلمس کو خود سے چمٹائے۔ وہ مرے سے ہنسا تھا۔ اس کی بات پر ہنستے ہوئے روکاش کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ پتہ ہے بھائی، روکاش کا شمار ان بندوں میں ہوتا ہے جو پرابلمس کو خود اپنے ساتھ چمٹائے رکھتے ہیں۔ اس کی بات پر روکاش چپ سی ہوگی۔ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے اسد نے زویا کا گھورا اور پھر فوراً ہی بات بدل گیا تھا۔ ایک بات کرنی تھی مجھے تم سے۔ اس کی تمہید ماننے پر روکاش نے خود کو سنبھال کر مسکراتے ہوئے اسد کو دیکھا۔ دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا بزنس تمہاری رہے تو تمہیں ہومی پر اعتبار کرنا چاہیے۔ میں تو ان معاملات کو جانتا نہیں، ورنہ میں ہی تمہیں کوئی مشورہ دیتا، مگر اب اگر وہ تمہیں کوئی مشورہ دیتا تو اس میں 100% تمہارا فائدہ ہوگا۔ میری اس سے بات ہوئی ہے؟ کیا تم نے انکل کی ڈیتھ سے پہلے آفس جانا چھوڑ دیا تھا؟ اس نے بات کرتے کرتے اچانک پوچھا۔ وہ تو سر جھکائے سن رہی تھی، چونکی۔ نہیں تو؟ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسد کو دیکھا۔ یعنی کہ تم باقاعدگی سے بزنس دیکھ رہی تھی؟ کیا اس دوران کبھی انکل نے تم سے مشنریز کے متعلق کوئی بات کی تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اس نے اب کی بار ذرا الجھ کر کہا۔ ہیئر از دا پوائنٹ، اسد نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ پھر مشینری خراب نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو تمہارے سامنے ہوتی، کیونکہ تم انکل کے ساتھ بزنس سنبھال رہی تھی۔ اس کی بات پر روکاش ششتر بیٹھی رہ گئی، پھر بے یقینی سے بولی۔ تو پھر نسیم صاحب نے مجھ سے کیوں کہا؟ اسد ہنسا تھا۔ ابھی بھی تم نہیں سمجھی؟ مشینری خراب ہونا اتنی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ تمہاری نظر چک گئی ہو یا انکل نے تمہیں نہیں بتایا۔ سوری، تمہاری یہ قابل اعتماد نسیم صاحب اتنے بھی قابل اعتماد نہیں کہ تم ان کی مرضی کے مطابق انہیں چیک بھر کے دیتی رہو۔ اس نے ہومی کی باتوں کو جلد بازی اور مفروضہ کہا تھا، مگر اب جو کچھ اسد کہہ رہا تھا اسے اصلیت کھل کر سامنے آ گئی۔ اسے رونا آنے لگا، مگر اسد کی موجودگی کا خیال کر کے بڑے ضبط سے بیٹھی تھی۔ ہاں صحیح ہے، کوئی بھی گل ہوئی میں نے رونا ہی آئندہ، اور اس سلسلے میں تم میرا شکر گزار ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تمام نشیب و فراز مجھے ہومی کے توسط سے پتہ چلے، اینڈ آئی ہوپ کہ تم ہومی سے کوآپریٹ کرو گی۔ نسیم صاحب جیسے دھوکے بازوں کو علم ہونا چاہیے کہ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے اپنے تمہارے ساتھ ہیں، جو تمہارے ہر نفع نقصان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ وہ اس کی کیفیت پھام کر سنجیدگی سے بولا اور اس کا سر تھپ تھپا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈونٹ وری، ہومی سے میری ڈسکشن ہوگی، تمہیں کسی بھی معاملے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، جو مناسب سمجھا کر ڈیسیجن لے کر، تم بس خاموشی سے دیکھتی جانا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے اندر چلا گیا۔ وہ گمسم سی بیٹھی تھی۔ زویا نے تعصب سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ بے ساختہ چونکی۔ زویا نے دیکھا اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بوجھل ہو رہی تھی۔ بی بریو روکاش، ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ زویا نے اس کے دکھ کو دل سے محسوس کرتے ہوئے اسے تسلی دینے کی ناکام کوشش کی۔ زوئی، کیا میں اتنی بری ہوں؟ کوئی بھی خلوص سے میرا ساتھ دینے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ ہر کوئی مجھے لوٹنے کے در پہ ہے، حالانکہ میں نے کبھی کسی کے اختیارات میں کمی کرنے کی کوشش نہیں کی۔ پاپا کی زندگی میں نسیم صاحب کی جو حیثیت تھی، میں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی، بلکہ ان کی عزت اور بڑھ گئی میری نظر میں کہ مجھے بزنس میں ہونے والے نفع نقصان کے متعلق مشورے دیتے تھے۔ پھر یہ لالچ، اتنا بڑا فریب کیسے؟ وہ ابھی تک شوق کی سی کیفیت میں تھی، اس کے آنسو رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ زویا نے اسے ہاتھ لگائے، خود ہی سے بھی اس کی بے بسی اور بیچارگی کا خیال کر کے رونا آنے لگا۔ بس یار، ایسے ہی ہے لوگ، بڑے مفاد پرست اور گندے ہوتے ہیں، بس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لو، جدھر سے موقع آ رہا ہے چونا لگا جاتے ہیں۔ اس نے ابھی بھی نسیم صاحب کو نوکری سے فارغ کیا تھا اور وہ سن ہوتے دماغ کے ساتھ سر ہاتھوں میں رکھے ٹیبل پر کوہنیاں ٹیکے بیٹھی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو دروازے کی آواز پر اس نے چہرہ اٹھایا۔ ایوری تھنگ از اوکے؟ ہر کام ٹھیک طریقے سے ہو رہا ہے؟ کرسی کو سیٹ کر تھکے تھکے انداز میں اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ بے تاثر انداز میں سے دیکھ رہی تھی، وہ ٹھٹک سا گیا۔ آر یو اوکے؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ روکاش نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اب ذرا اصل بات ہو جائے، وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ میں نے اپنا ایک بہت اچھا آدمی یہاں اپوائنٹ کر دیا، اب آپ کو کسی قسم کا برڈن لینے کی ضرورت نہیں۔ آئی تھنک آپ کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا۔ وہ کچھ نہیں بولی تو وہ لب بھیجتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ رائل اینڈ کو اور ظہیر انڈسٹریز والے ایگریمنٹس میں نے چیک کیے ہیں، جو اقدام میں کروں گا آپ کو بتا دوں گا۔ آپ بیٹھے پلیز۔ جیسے گہری نیند سے جاگی ہومی نے لہجہ بھر کو اسے دیکھا اور پھر کرسی میں دھنس گیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، حالانکہ آپ نے میری جتنی ہیلپ کی، اس کے لفظ چھوٹا لیکن پھر بھی۔ اس نے بھرائے ہوئے لہجے میں اس کی بھرپور مدد کا اعتراف کرنا چاہا، مگر اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اسے روک گیا۔ نو مور پلیز۔ اس کے لہجے کی نرمی اس کے سنجیدہ سے تاثرات کا بالکل بھی ساتھ نہیں دے رہی تھی، وہ اب بھی بہت مغرور دکھائی دے رہا تھا۔ روکاش نے گہری سانس اندر کھینچ کر ہتھیلیوں پہ آنکھوں کو مسلا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے کئی بار آپ کو غلط سمجھا، وہ اب سنبھل کر بڑی آزردگی سے کہہ رہی تھی۔
یعنی آپ مجھے ٹھیک طرح سے سمجھ گئی ہیں؟ اس نے بڑی سادگی سے کہا۔ رکاش نے گڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا مگر اس کے چہرے پر مغرورانہ نقوش کے علاوہ کوئی تاثر نہ تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کے جملے کو کس انداز میں لے، پھر وہ بڑی دکھ سے مسکرا کر بولی، اب تو میں چہرے پڑھنے والے دعوے کو بھی دہرا نہیں سکتی، مگر میں یہ دعویٰ ضرور کر سکتا ہوں، مثلاً آپ کے متعلق۔ وہ ایک دم سے بولا، انداز سے بے پرواہی نمایاں تھی۔ رکاش نے تحیر سے اس کی جانب دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ میرے متعلق کیا؟ یہی کہ میں نے پہلی ملاقات میں آپ کا جو امیج بنایا تھا وہ اب بھی قائم ہے۔ اف، وہ تو حیرت میں غرق ہونے کو تھی۔ یہ شخص جس کی بے دلی اور سنگ دلی کے قصے زوئے سے دن رات سنا کر جانے کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، اتنا گھننا شاید زوئے نہیں جانتی تھی۔ وہ کیا؟ فطری تجسس تھا جو خود پر قابو نہیں رکھ پائی۔ بہت اشتیاق سے اس نے پوچھا۔ لہجہ بھر کو اس نے تولنے والی نگاہ رکاش پر ڈالی، پھر آرام سے بولا، ویسے ایک سجیشن لوں گی نہ پوچھ جنہیں ہوں تو کریوسٹی جو پوچھ رہی نا بات چننی تیرے تن بدن چاگ لگنی، یہی کہ آپ بے وقوفی کی حد تک جذباتی لڑکی ہے جو انا کی خاطر سب کچھ ختم کر سکتی ہے۔ اس قدر جان جلاتا، روح کو سلگاتا تجزیہ رکاش کو جلا کر خاک کر گیا۔ میں کہ کیا سی، میں تو پہلے بھائی کہا تھا کہ مت پوچھو، سڑ کے سوا ہو جائیں گی۔ اس کے پراشتیاق تاثرات کو ناگواری اور خجالت کی سرخی میں بدلتے ٹائم نہیں لگا۔ اس کا جی چاہا کہ سامنے بیٹھے خود پسند و مغرور شخص کے تمام احساسات و خلوص بھلا کے اسے آفس سے نکال باہر کرے، مگر اس سے ہو نہیں سکا۔ مگر پھر بھی اس نے جتانا ضروری سمجھا کہ الفاظ سے سخت ناگوار گزرے۔ مگر آپ کا یہ تجزیہ ادھورا ہے مسٹر ہومی، میں غلط اور ناگوار بات کہنے والوں کو وہ احترام نہیں دیتی جو میں برابر آپ کو دے رہی ہوں۔ حالانکہ آپ کی بات نے میرے ذہن پر کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑا، یہ بات بھی آپ اپنے تجزیے میں شامل کر لیں۔ اس کے ٹھنڈے لہجے پر وہ بے ساختہ مسکرایا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس قدر احترام اور عزت افزائی کی وہ جان جلانے والے انداز میں پوچھ رہا تھا جسے اسے سلگانا مقصود ہو، اپنی کوشش میں کامیاب رہا تھا۔ آج جنہیں کڑی ساڑ کے جانی، صرف یہ کہ میں احسان فراموش نہیں ہوں، وہ گچ چٹک کر بولی۔ اس سے اتنے مسائل حل کیے تھے، اتنے بڑے نقصان سے بچایا تھا، قدرتی طور پر دل نے سے مہربان اور اچھا تصور کر لیا، مگر اب اپنے اندازے پر پچھتاتی گھننا۔ لیکن میں نے تو آپ پر احسان نہیں کیا، وہ شانہ چکا کر بولا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ آئی ہوپ اگلی ملاقات اس سے بہتر موڈ میں ہوگی، بٹ آئی ڈونٹ ہوپ، جٹا تو ساڑ گیا نا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، پلٹ کر باہر نکل گیا۔ یوں رکاش کو شخص سے گزرا کہ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ اس نے پین کو ٹیبل پر پھینکا اور ٹیک لگا کر ریوالونگ چیئر پر گھومنے لگی، دل جل کر خاک ہو رہا تھا۔ حد ہے، ہم تو خوش فہمی کی جانے کون سی منزل پر بیٹھے۔ موصوف نے ایک جملے میں زمین پر لاپٹ کھا، جی چاہ رہا کہ توپ کے منہ پر باندھ کر اڑا دوں، ورنہ کم از کم اس کے خوبصورت چہرے پر تیزاب تو ڈال ہی دوں۔ خیر مردوں کے لیے خوبصورتی کا کیا کام، بس ہر وقت ناک پر غصہ اور آنکھوں میں غرور بھرے بیٹھے رہتے ہیں، اور کیا فائدہ اس خوبصورتی کا، زبان تو جسے زہر میں ڈبو رکھی ہے۔ اوئے ہوئے، تیری کر کے بھی تو ستھری گیا نا۔ اس نے اندر بھڑکتی آگ بجھانے کے لیے گلاس اٹھا کر 2-3 گھونٹوں میں خالی کر دیا۔ اب بس، جتنی ہیلپ کرنی تھی کر لی، اور جتنا احسان چڑھایا تھا نا اس کا بدلہ تو اس جملے کے بعد ہی اتر گیا۔ اس نے اٹل انداز میں ارادہ کیا اور چیزیں سمیٹ کر دروازہ لاک کیا، بیگ کندھے پر ڈالتی اٹھ کھڑی ہوئی، بہت تھکے ماندے انداز میں اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ لو آ گئی تمہاری لاڈلی، پوچھ لو اس سے کیا غلط کہہ رہا ہوں میں۔ اسے دیکھتے خالو جان تنک کر بولے، وہ بوکھلا اٹھی۔ ایک تو پہلے دماغ بوجھل ہو رہا تھا، اوپر سے اچانک افطار۔ یہ کیا کرتی پھر ہو تم؟ خالہ بہت تیز لہجے میں بولی تو اس نے حیرت سے پہلے خالو جان کے نخوت بھرے تاثرات پر خالہ کو دیکھا۔ کیا کر دیا میں نے؟ یہ کس کو گھسا رکھا تم نے فیکٹری میں؟ خالہ کا انداز رکاش کو جذبس کر کے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ صوفے کی پشت پر ہاتھ جمائے ناگواری سے بولی۔ اتنی بچی تو نہیں ہو کہ سمجھ نہ سکو۔ میں گوارا نہیں تھا جو سگا تھا اور اس کو سارے اختیارات سونپ دیے جسے جانتی تک نہیں، خالو جان نے استہزائی انداز میں کہا تو اس نے بے اختیار گہری سانس لی۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ ساری طنز گفتگو کا کیا مطلب ہے۔ میں نے جو مناسب سمجھا وہی کیا، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو انہوں نے طنزیہ نظروں سے خالہ کو دیکھا۔ دیکھ رہی ہو تم، میں تو کسی کھاتے میں نہیں ہوں، اچھا بھلا بزنس چلا رہا تھا، مگر اسے کہہ رہا کہ بھروسہ ہے مجھ پر نہیں، ویسے بولے جیسے ریڑھی چلانے کی بات کرو۔ کون ہے وہ رکاش؟ خالہ نے غصے سے پوچھا تھا۔ خالو جان اب خوام کا بات بڑھا رہے ہیں، اس نے خالہ کی بات کو نظر انداز کرتے خالو جان سے کہا۔ جیسا بزنس آپ چلا رہے تھے اس سے 1000 درجہ بہتر میں خود چلا سکتی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ نسیم صاحب فیکٹری میں کتنا گھپلا کر رہے ہیں؟ اس شخص نے چند لمحوں میں اندازہ لگا لیا کہ وہاں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آپ تو روزانہ فیکٹری کا وزٹ کرتے تھے، آپ نے کبھی کیوں نہیں بتایا کہ مشینری بالکل ٹھیک ہے؟ آپ تو مینیجر کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ اس کا لہجہ تیز اور اونچا تھا، خالو جان کو تو گویا جلتے توے پر بٹھا دیا۔ ہاں ہاں، جو کھیل وہاں کھیلا جا رہا تھا وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، اور تم میری بات ایک کان کھول کر سن لو، آئندہ میں نے تمہیں اس غیر شخص کے ساتھ دیکھا تو غیرت میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ ان کی بڑک نے رکاش کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا کہ ان کی گھٹیا سوچ اور زمانی جملوں نے دماغ ہلا دیا۔ ادھر دے گاندے ویسے کہا رکھن والے نہیں ہوندے، وہ بزنس کے معاملات کو سلجھا رہے ہیں۔ خالو جان آپ بات کو غلط رخ دینے کی کوشش نہ کریں، وہ سختی سے بولی۔ جو رخ تم دینے کی کوشش کری وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ ان کے طنزیہ اور زمانی انداز پر وہ چیخ اٹھی۔ کیسی باتیں کریں آپ؟ وہ خالہ سے مخاطب تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں مزید یہاں رہنے کی ضرورت نہیں بیگم، آپ کی بھانجی اب کافی خود مختار ہوگی، اکیلی رہ سکتی ہیں۔ انہوں نے ٹرمپ کارڈ کھیلا۔ رکاش نے گھبرا کر خالہ کی طرف دیکھا۔ ہاں بھی دنیا کہتی رہی مگر میں نے نہیں مانا، مگر یہ بھی مجھے سوتیلی سمجھتی ہے، مت جا رہا جو کبھی میری بات مانی ہو۔ خالہ روحان سی ہوگی تو ببجلوت ان کے پاس بیٹھی۔ خالہ پلیز کیا کیا میں نے ایسا؟ تو اور فٹے منہ ویسے تیرے تھے نا۔ انہیں ایموشنل کتنا ایموشنل ہو گئی بی بی،
دیکھو بھائی میری جوان بیٹی ہے گھر میں، تمہیں کیا پتہ لوگ کیسی کسی فضول باتیں کرتے، تمہارے متعلق ہر وقت مردوں میں گھری بیٹھی رہتی ہے، لوگ باتیں نہ کریں تو کیا کریں؟ اف، اس کے وجود میں جیسے کسی نے تیزاب ڈال دیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھے گی، اتنی گراوٹ؟ ہاں بھائی بہت ہو گیا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں لوگوں کی گھٹیا باتیں برداشت کروں۔ تم اپنا سامان باندھو، اور اس کی فکر کرنے والے بہت ہیں۔ اس کو خالہ جان کی آواز جیسے کنویں میں آتی محسوس ہوئی، اس کی رگوں میں جیسے آگ چل اٹھی تھی، حلق میں آنسوں کا پھندا لگنے لگا۔ یا اللہ میری مدد کرنا، یوں ہی تو نہیں چھوڑا جا سکتا نا؟ وہ بے بسی و بے چارگی سے بولی۔ ہٹو بھی، اب کیا یہ نہیں سنبھال رہے تمہارے بزنس؟ خالہ نے بہت بے مروتی کا مظاہرہ کرتے اس کے ہاتھ چھڑکے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آپ لوگوں کو پریشانی کیا؟ میں یہی ہوں، بزنس، روپیہ پیسہ سب کچھ یہی ہے، آپ کو بیدپاری کس بات کی ہے؟ وہ غصے سے بول اٹھی۔ خالہ جان نے بہت ناگواری سے دیکھا۔ تمہارا کیا، کل رخصتی کروا لو، ہم تو ڈوب گئے نا پھر نہ اگانا پیچھا، کیا یتیم کھانے جائیں گے؟ وہ چمک کر بولے تھے۔ رکاش کا جی چاہ کے کہے، وہ جو 60-70 لاکھ کا پلاٹ خریدا، اسے وہاں کا مقبرہ بنوائیں گے؟ مگر اس نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتی تھی اس وقت ان کے رحم و کرم پر ان سے رکھائی کا مظاہرہ کرنے کا مطلب بے خبر رحم، تنہائی اور لاپرواہی۔ میں کب کروا رہی رخصتی، یوں ہی تو خوار نہیں ہو رہی میں، وہ آنسوں سے بوجھل لہجے میں بولی۔ اور ویسے بھی اب اس کا نکاح کی حقیقت ہی کیا رہ گئی؟ میں نے پتہ کیا ایک بہت بڑے مفتی صاحب سے، وہ کہہ رہے کہ 6 سال تک شوہر لاپتہ رہے تو عورت دوسری شادی کر سکتی ہے۔ خالو جان کی بات پر اسے سنسناٹوں میں دھکیل گئی۔ ہاں بھئی تم کیوں بندی بیٹھی ہو؟ اور میرا تو خیال ہے کہ اب اس تایا اور اس کے بیٹے سے پیچھے چھڑوا لو، کھا جائیں گے سب کچھ تمہارا، اسی لیے تو لوٹے، ورنہ اتنے سگے ہوتے تو جب بھائی زندہ تھا تب آتے۔ ہماری طرف انہوں نے تمہاری طرف پہرے داری نہیں کی تمہاری، ہم تو سگوں سے بڑھ کر خیال کرتے، اور آخر میں حق جتانے وہ آگے۔ خالہ اپنا احسان جتانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ رکاش کا دل کٹنے لگا، ایسے موقعوں پر اسے اپنے لاوارث ہونے کا شدت سے احساس ہونے لگتا تھا۔ آپ کو ہومی صاحب کی بزنس میں دخل اندازی پر اعتراض تھا، انہیں میں نے فارغ کر دیا، اب میں بزنس خود دیکھ رہی ہوں۔ اس نے بڑے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے تسلی دی، مگر خالو جان کی تیوریاں اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ پھٹتے دماغ کے ساتھ اپنے کمرے میں آئی۔ یہ کن گناہوں کی سزا ہے خدا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کا دل بھی نہیں دکھایا کہ کسی کے بد دعا کا شاخسانہ ہی سمجھ لوں اس عذاب کو۔ کاش پاپا کی جگہ مجھے موت آ جاتی، کاش۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ خودکشی کر لے۔ اشاروں میں خالو جان نے جس قدر گھٹیا باتیں کی تھیں وہ خوب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ جہاں خالو جان کو اپنے اختیارات اور رقم میں کمی کا احساس ہوتا وہیں الزام تراشی پر اتر آتے۔ میرے خدا، میرا امتحان مت لے، میں اس آزمائش کے قابل نہیں ہوں، وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ ویسے حد ہی ہوگی، بغیرتا نے پلے پئی ہوئی ہے بی بی۔ ہیلو، وہ یوں ونڈو شاپنگ کی غرض سے مارکیٹ تک آئی، مانوس سے لہجے نے ٹھٹکا دیا۔ ڈارک براؤن پینٹ اور براؤن لائننگ والی ٹی شرٹ میں ملبوس، آنکھوں پر سن گلاسز جمائے وہ ہومی تھا، مگر اس قدر دوستانہ انداز۔ ہیلو، اسے مجبوراً بولنا پڑا۔ شاپنگ کرنے آئی یا کر چکی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ رکاش نے گہری سانس لے کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنا تھی، رائل اینڈ کوٹ ظہیر انڈسٹریز والے ایگریمنٹس کے متعلق۔ وہ شاید اس کا بیزار کن رویہ بھانپ گیا۔ رکاش نے چونک کر اسے دیکھا، مسئلہ تو بھولی ہوئی تھی، تو آپ آفس آ جاتے، وہیں بات ہو جاتی۔ لہجے انداز کی تبدیلی پر ہومی کے لبوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایکچولی آپ کے خالو جان اچھے نہیں لگتے، اور میں صرف انہی لوگوں سے ملنا پسند کرتا ہوں جو مجھے اچھے لگیں۔ کیا ہم لوگ کسی اچھی جگہ پر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں؟ وہ اس قدر آسانیت سے بات کر رہا تھا کہ رکاش اسے دیکھے گی۔ اس نے ذرا سا جھک کر رکاش کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو چلے پھر کسی پرسکون سی جگہ پر؟ جی، وہ ہلکے سے بولی۔ چلیے۔ وہ اس کے ساتھ چلنے لگا، وہ بھی مرے مرے قدموں سے اس کا ساتھ دینے لگی۔ گاڑی لے کے آئی ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ زمین پر نظر جمائے چلتی رکاش نے چونک کر سر اٹھایا۔ ہومی نے اس کی بیزاری کو محسوس کرتے ہوئے سوال دہرایا تو اس نے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر ادھر آئیے، وہ اپنی سوئگ کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ وہ خاموشی سے اس کی تقلید کرنے لگی۔ پتہ نہیں اول روز سے اس بندے کی ہر شخصیت سے الجھن کیوں ہوتی تھی۔ اچھی خاصی زبردست پرسنالٹی کے باوجود جب تک رکاش کے سامنے رہتا اس پر عجیب سی بیزاری طاری رہتی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات پہ بات تلق ہو جاتی تھی۔ ریسٹورنٹ کے سامنے اس نے گاڑی روکی تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ آئی تھنک یہ خاصا پیسفل ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کیا اور سن گلاسز اتار کر ڈیش بورڈ پر ڈال دیے۔ وہ اس کے ساتھ آنا نہیں چاہتی تھی اور اب یہاں اترنا نہیں چاہتی تھی، مگر انکار ہونٹوں تک آتے آتے دم توڑ جاتا تھا۔ گاڑی لاک کرتے ہوئے ہومی نے ایک سرسری نگاہ اس کے خفگی بھرے خاموش انداز پر ڈالی۔ ریسٹورنٹ میں اس کے ساتھ داخل ہوتے ہوئے رکاش کنفیوز ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ زویا وہ قدرے کارنر والی ٹیبل پر آ بیٹھے۔ پلیز آپ جلدی سے بات کریں، وہ بیٹھتے کوفت بھرے انداز میں بولی تو وہ چٹتی نگاہ اس پر ڈال کر ویٹر کو بلانے لگا۔ اتنی جلدی کی کیا بات ہے، میں بالکل فارغ ہوں، آرام سے بات کریں گے۔ آئس کریم کا آرڈر دینے کے بعد وہ پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ لیکن میں فارغ نہیں ہوں، اس نے لہجے کو روکھا بنا۔ اچھا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ محض آؤٹنگ کے لیے آئے ہیں تو کبھی بھی آپ کے ساتھ نہ آتی۔ اتنا غصہ؟ وہ کوہنی ٹیبل پر ٹکائے چہرے کو سہارا دی اس قدر پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویٹر آئس کریم سرو کرنے لگا تو ہومی گہری سانس لے کر سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ویٹر کے جاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا۔ شروع کریں۔ میں آئس کریم کھانے نہیں آئی، آپ جس کام کے لیے مجھے یہاں لائیں وہ بتائیں۔ اس کے لب و لہجے سے غصہ چھلک رہا تھا۔ ہومی نے آئس کریم کو چمچ سے مکس کرتے ہوئے سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کوئی کام بھی سوچے سمجھے بغیر نہیں کرتا۔
وہ اسے جتا رہا تھا کہ وہ اسے آئس کریم کھلانے کا سوچ کر یہاں ہے، لیکن میں بہت سے کام بنا سوچے سمجھے کرتی ہوں۔ لیکن انتہا پر ایک چھٹکے سے اٹھ کر اس کی کرسی پیچھے تک کھسکائی۔ وہ جب تک ہومی بل پے کر کے پلٹا وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ رکاش! وہ اس کے اس انداز پر حیران تھا۔ وہ اس کے مقابلے آ گیا تو اسے مجبوراً رکنا پڑا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو آئی ایم سوری۔ وہ بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، ساتھ اس نے ہاتھ سے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ بہت دقتوں سے خود پر قابو پائے ہوئی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ بھی دوسروں کی طرح اس کی بے بسی اور بے چارگی کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہومی نے گہری نظر اس پر ڈالی۔ اب بہت سے نہیں بلکہ ہر کام بنا سوچے سمجھے کرتی ہو، اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں کرتی۔ اس کے بے لوک تجزیے پر وہ ہونٹ کاٹتی گاڑی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں آپ کم ہی کسی پر اعتبار کرتی ہیں، لیکن اب آپ کو کم از کم مجھ سے دوستی تو کر لینی چاہیے، بقول آپ کے کہ آپ کا چہرہ دیکھ کر لوگوں کو پہچان لیتی ہیں، پھر میری طرف دیکھتے وقت فیس ریڈنگ کا علم کیوں استعمال نہیں کرتی؟ وہ رسانیت سے کہہ رہا تھا۔ رکاش بحر تحیر میں غرق ہونے کو تھی۔ وہ چہرہ تو نہیں تھا مغرور اور تنا ہوا، وہ تو کوئی اور ہی تھا۔ بہت دوستانہ انداز لے لہجے میں نرمی سے چند لمحوں تک گاڑی میں بالکل خاموشی چھائی رہی، پھر وہ خود ہی سے امپورٹنٹ ایگریمنٹس کے متعلق بتانے لگا۔ وہ چپ چاپ سن رہی تھی۔ اور اب تو ویسے بھی آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، میرا آدمی سب دیکھ لے گا۔ رائل لینڈ کو اور ظہیر اینڈ سن انڈسٹریز والوں سے میں خود بات کروں گا۔ ظہیر انڈسٹریز والوں سے؟ وہ اسے ہر طرح سے تسلی دے رہا تھا، اس کی سماعتیں جیسے سائیں سائیں کر رہی تھی۔ کس قدر لاوارثی کا احساس ہو رہا تھا۔ جو اس کے اپنے تھے وہ کہاں تھے؟ اور یہ کون تھا؟ کیا لگتا تھا اس کا جو یوں اس کے لیے خوار ہو رہا تھا، محض انسانیت کے ناطے؟ آنسو یوں آنکھوں سے بہنے لگے جیسے آج کے بعد کبھی بہنے کا ارادہ نہ ہو۔ ہومی کا پیر بے اختیار بریک پر پڑا۔ وہ بہت بے چارگی سے آنسوؤں کی برسات کرتے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے اس لڑکی کی آنکھوں میں اتنا پانی آتا کہاں سے؟ اس نے کئی بار رکاش کو روتے دیکھا تو ہر بار وہ حیران ہو جاتا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو یوں روتے نہیں دیکھا، تو یہاں رکاش کو تو ایک سیکنڈ لگتا تھا آنکھوں میں سیلاب لانے کے لیے۔ رکاش پلیز، کیا ہو گیا؟ آپ کیوں خوار ہو رہے ہیں میرے لیے؟ مجھے تو اپنوں نے چھوڑ دیا، پھر آپ کیوں میری خاطر اتنی سردردی مول لے رہے ہیں؟ معصومیت بھری سادگی سے پوچھی تھی، اس سے آنکھیں جھلملا رہی تھی۔ کئی لمحے وہ خود سے بے خبر اس کو دیکھے گیا۔ ایسٹرن بیوٹی، یہ وہی ہے، وہی جو مجھے چاہیے تھی۔ اتنی سی بات کے لیے آپ رو رہی ہیں؟ پتر ایک باری جڑا تو کیا نا ایسٹرن بیوٹی تے وہی ہے مینوں چاہیے، اور منہ تو کیا پھر نہ چڑھنا پوے تے گل ہوئی۔ یہ اتنی سی بات نہیں ہے، میرا اس دنیا میں زوئی اور اس کے گھر والوں کے علاوہ کوئی نہیں جو میرے لیے مخلص ہو، بے لوث ہو، اور اب آپ نے میری اتنی بدتمیزی کے باوجود میری اتنی مدد کی، ورنہ تو جانے کیا ہو جاتا۔ وہ رندے ہوئے گلے سے بولی تھی، جب تک خدا نہ چاہے تب تک کچھ نہیں ہوتا، اور پھر دوستی میں احسان نہیں گنا کرتے۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا۔ رکاش نے بے یقینی سے اس کے مغرورانہ کوش پر نگاہ ڈالی۔ کیا خیال ہے ہم اچھے دوست بن سکتے ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا جبکہ رکاش اپنی حیرت کو چھپانے میں مصروف تھی۔ آفس کے بعض معاملات کے دوران وہ اس شخص کے کھردرے پن اور مغرورانہ ذہنیت سے اچھی طرح واقف ہو گئی تھی۔ اب ایک دم سے اس کی پیشکشی سے تو حیران کو نہیں لگی، وہ فوراً محتاط ہونے لگی۔ آپ نے میری کافی ہیلپ کی، جس کی وجہ سے یقیناً بزنس کو کافی سہارا ہوا، لیکن میری دوستی وغیرہ کے چکر نہیں پالتی۔ اس کے روڈ انداز پر ہومی کے مسکراتے لب آہستگی سے سکڑ گئے۔ مین روڈ سے رکاش کے سے رائٹ سائڈ پر مڑنے کو کہا۔ وہ لب پھینچے گیئر بدل رہا تھا۔ اس کی بدلتی کیفیت رکاش سے چھپی نہ رہی۔ گھر کے سامنے پہنچ کر اس نے گاڑی رکوائی۔ وہ ڈور کھول کر نیچے اتری۔ تھینکس۔ کھڑکی پر چھپ کر وہ قدرے خوش دلی سے بولی، ابھی تو جانے کتنی مدد لینی تھی اس بندے سے۔ ایکسکیوز می مسٹر رکاش۔ وہ پلٹی جب اس کی آواز سے اسے چٹکا گئی۔ وہ چہرہ موڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ محض اپنی بے وقوفی اور جذباتیت کو پالنے سے بہتر تھا کہ دوستی وغیرہ کا چکر پال لیتی، کم از کم آج زندگی کے اس کڑے موڑ پر تنہا تو نہ ہوتی۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں کہہ کے گاڑی اڑا لے گیا۔ صحیح تانے مار کے گیا، بس کھالا دا لالچی تے گندا ٹبر رکھ پال کے سینے نہ لا کے۔ اور وہ سن کھڑی اڑتی دھول دیکھتی رہی۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ جو مجھ پر بیتی ہے تم پر گزرتی تو تم بھی میری طرح ہر رسی کو سانپ سمجھنے لگتے۔ وہ سر جھٹکتی مزمل انداز میں بیل کی طرف بڑھی۔ اندر جا کر عجیب غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ خالے سے دیکھتے تیر کی طرح اس کی طرف بڑھی۔ آگے میری بچی، میری جان۔ اس قدر التفات نے رکاش کو بکھلا دیا۔ اے اللہ، پھر مطلب پرستانوں مطلب پہ گیا۔ اب اتنی دیر بھی نہیں ہوئی تھی اسے گھر سے کہ کس قدر پیار کا مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ تبھی اس کی نگاہ سائیڈ والی صوفے پر براجمان دو خواتین پر پڑی۔ ان میں سے ایک ادھیڑ عمر دوسری قدر جوان خاتون تھی۔ وہ انہیں پہچان تو نہیں پائی مگر پھر بھی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ماشاء اللہ بچی تو بڑی پیاری ہے، ادھیڑ عمر خواتین نے گوار سے لہجے میں کہا، اور پھر دونوں رکاش کو اس قدر غور سے دیکھنے لگی پزل ہونے لگی۔ ادھر بیٹھو۔ خالہ اسے لیے ان کے سامنے صوفے پر آ بیٹھی۔ خالہ میں ذرا فریش ہو جاؤں۔ اس نے بھاگنا چاہا مگر خالہ کی تنبیہی نگاہوں نے اسے ٹھنڈا کر دیا۔ یہ تمہاری خالو کی بھابھی ہے اور ساتھ ان کی بہو۔ خالہ نے تعارف کروایا تو مجبوراً رکاش نے ہونٹوں کو پھیلایا۔ قادر تو آج ہی آنے کی ضد کر رہا تھا پر اماں نے منع کر دیا۔ بہو صاحبہ جن کا نام خالہ نے زبیدہ بتایا تھا نے پتہ نہیں رکاش کو اطلاع دی یا اس کی معلومات میں اضافہ کیا، وہ سمجھ نہیں پائی۔ مینوں لگدا خالہ در پردہ اپنے رشتہ داراں تے رشتہ لبھدی پئی ہے، میرے کول لکھوا لو تسی۔ لو حد ہوتی ہے بے صبری کی بھی۔ خالہ ٹھٹھا مار کے ہنسی۔ لو خود ہی تو تمہارے میاں نے اطلاع کی تھی کہ جلدی کرو، پھر ماشاءاللہ سے قادر اب 30 سال کا ہو گیا، ہر کوئی کہتا ہے کہ اس کی شادی کر دو۔ اماں بڑی خوشی سے بتا رہی تھی۔ اتنے رشتے آتے ہیں اس کے کیا بتاؤں، پر اسے کوئی پسند ہی نہیں آتی۔ زبیدہ آنکھیں پھیلا کر بولی تو اس کی بات پر سے زیادہ اس کو
پھیلا ہوا کاجل دیکھ کر ہنسی آ گئی رکاش کو. بہت پڑھا لکھا ہوگا آپ کا بیٹا؟ اسے دلچسپی محسوس ہوئی تو مزہ لینے کے لیے بظاہر متاثر ہونے والے انداز میں پوچھنے لگی. ہاں پوری 6 جماعتیں پاس کی ہیں قادرے نے. بس 4 جماعتیں اور پڑھ لیتا تو پوری 10 ہو جانی تھی. قادرے کی اماں بڑے فخر سے بتانے لگی. رکاش نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا تھا. خالہ کچن میں چلی گئی تو پوری طرح ان ساس بہو کی طرف متوجہ ہوگی. ہاں 14 میں سے صرف 8 ہی کم ہے، ورنہ 14 تو کر ہی لیتا آپ کا بیٹا. بڑی سادگی سے کہتی تھی مگر آنکھوں میں شوخیاں مچ چلی تھی. میں نے منع کر دیا قادرے کے ابا کو. میں نے کہا اتنا پڑھ کے تو نظر لگ جائے گی میرے پتر کو. وہ فوراً ہی بولی تو ضبط کرتے بھی رکاش کی ہنسی چھوٹ گئی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ویسے آپ کا بیٹا کرتا ہے کیا؟ اس نے یوں پوچھا جیسے بہت دلچسپی ہے. جواب زبیدہ نے دیا. کچھ نہیں کرتا جی، اسے نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ماشاء اللہ سے اتنے بڑے گھر میں گھر جوائی بن کے رہے گا تو کرنے کی کیا ضرورت. ماشاء اللہ، رکاش نے بے ساختہ سوچا. کیا خوب روشن خیالات ہے. لگتا ہے آپ کا بیٹا بہت خوبصورت ہے، جبھی تو بڑے گھر میں گھر دباد بن رہا ہے. وہ امپریس ہو جانے والے انداز میں بولی تو اماں جیسے جوش میں بھر گئی. ہاں تو نے تصویر نہیں دیکھی قادرے کی؟ وہ یوں بولی جیسے پتہ نہیں رکاش کتنے بڑے اعزاز سے محروم رہ گئی ہو. پھر زبیدہ سے مخاطب ہوئی. ذرا تصویر تو دکھا اسے قادرے کی. کتنا سونا گبرو جوان ہے، پورے پنڈ میں ایسا جوان نہیں. زبیدہ نے اپنے سامان والے تھیلے میں ہاتھ مار کے تصویر برآمد کر لی. یہ لو. رکاش نے تصویر دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. چیک دار شلوار سوٹ میں ملبوس، گلے میں سرخ مفلر ڈالے، آنکھوں پر ڈارک سن گلاسز لگائے. اگر وہ قادر تھے تو واقعی بہت خوبصورت ہے. تیل سے چپڑے بالوں کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی. اوئے ہوئے، حدت ہی خوبصورتی کی اکھیاں چدھی آئیں. اچھا ہے نا؟ اماں کے انداز میں یقین تھا، مان تھا. ہاں ہاں بلکہ بہت اچھا ہے. رکاش نے مسکراہٹ دبا کر تصویر واپس کی. اتنا خوبصورت ہے آپ کا بیٹا؟ پھر ابھی تک آپ نے اس کی شادی کیوں نہیں کی؟ وہ مچلتی ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھی تھی. اس لیے تو خود لڑکی والے گھر میں رشتے لے کر آتے ہیں، پر میں نے سوچ لیا تھا کہ کسی لاوارث اور بے سہارا لڑکی کا سہارا بنے گا میرا پتر. وہ تفاخر سے بولی تو پہلی بار رکاش کو سارا سی عورت کے خیالات اچھے لگے تو اس نے سراہنے میں دیر نہیں لگائی. بہت اچھی سوچ ہے آپ کی. خالہ آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی. دکھائی ہے میں نے اسے قادر کی تصویر. زبیدہ خالہ کو بتا رہی تھی. رکاش نے فوراً کہا. ہاں خالہ بہت اچھا لڑکا ہے. خالہ متحیر تھی. تمہیں پسند ہے؟ جی ہاں خالہ بہت اچھا ہے، اس کے خیالات اچھے ہیں. اس سے رشتے کے لیے تو کوئی بھی بے سہارا لڑکی انکار نہیں کرے گی. وہ مسکرا کر بولی. میں ذرا جا کر کپڑے بدلوں. وہ فوراً وہاں سے ہٹی تھی. کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے وہ اطمینان بھری سانس لے رہی تھی. ایک سے ایک ڈرامہ بھرا خالو کے خاندان میں وہ سر چھٹک کر کمرے میں گھس گئی. لو بھائی، وہ تو پسند کر گئی قادرے کو. اماں نے مانی کھیری سے آنکھیں مٹکائی تو خالہ چونکی. پر اتنی آسانی سے کیسے مان گئی؟ وہ حیران تھی. ہاں اتنا سونا گبرو پتر ہے میرا، پھر گھر جوائی رہے گا. اسے کس بات کی تنگی ہے جو وہ انکار کرتی؟ اماں تو تڑپ اٹھی خالہ کے انداز پر. اے بھابھی میں کچھ اور سوچ رہی ہوں. اتنی پڑھی لکھی ہے، قادرے کے لیے کیسے مان گئی؟ لو وہ تو کہے گی کہ بس 8 جماعتیں کم میں، ورنہ تو پوری 14 کلاسیں پاس ہے قادرہ. زبیدہ نے اماں کی حمایت کی تو خالہ نے شانے جھٹکے. خیر قادرے کی تعریفیں تو کر رہی تھی، آنے دو انہیں، وہیں اب آخری فیصلہ کریں گے. انہوں نے خالو جان کا حوالہ دی. اسی اثنا میں بوا نے کھانا لگنے کی اطلاع دی تو دونوں ساس بہو بڑی بےتابی سے اٹھی تھی. ویسے تو 9 صاحب نہیں ہو گیا وہ جڑا کہندا سی عمر سی نا دا ہیرو دا. کہا تھا اماں ہائے اس کی برات چلی گئی تو اچھا نہیں ہوا، کسی کو تو مدد کرنی چاہیے تھی. اماں نے جا کے انہیں پاتا سی تو ہن بی جڑیاں تعریفاں کر کے گئی نا، پتہ نہیں کہ ایندے گل دے وچ گھنٹہ بننے دا سوچ رہے. وہ پہلی مرتبہ کسی بزنس پارٹی میں شرکت کری تھی اور مشورہ خالو جان کا تھا. اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا. اور اسے پہلی مرتبہ ان کی کوئی بات معقول اور فائدہ مند لگی، مگر وہ یہاں آ کر پچھتا رہی تھی. سن رائز کی شہباز کاظمی نے شہر کے مشہور ترین ہوٹل میں پارٹی دی، مگر رکاش کو وہاں پہنچ کر علم ہوا کہ پارٹی فقط بزنس مین کے لیے. اکا دکا لوگ اپنی بیویوں کو ساتھ لائے تھے، وہ بھی الٹرا ماڈرن تھی، جنہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس کے ساتھ ہیں اور ان کے شوہر کس کے ساتھ ہیں. اور جو بیوی کو ایسی پارٹیز میں لانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے پہلو میں سیکرٹری موجود تھی. شہباز کا آدمی نے بہت پتپاک سے اس کا استقبال کیا. میرا نہیں خیال مسٹر رکاش کہ آپ خود تشریف لائیں گی. اس کی باتیں کھلی جا رہی تھی. رکاش کے شہباز کا آدمی کا اس قدر نثارانہ انداز حیران کن تھا. پاپا کی عمر کا شخص جب بھی کبھی آفس میں ملتا ہے، اس کا انداز بہت سوبر ہوتا ہے. محض ہلکے سے مسکرا دی. آئیے میں آپ کو سب سے متعارف کروا دوں. شہباز کا آدمی تو جیسے پیچھا جا رہا تھا وہ بوکھلا اٹھی. نہیں انکل ایسا مت کیجیے گا. انہوں نے اسے یوں دیکھا جیسے کڑوی کونین منہ میں آ گئی. بھائی اب تم نے بزنس پارٹیز اٹینڈ کرنا شروع کر دی تو جلدی بزنس ٹائکون بن جاؤ گی. وہ یک لگتی بے قلبی سے گویا سے سنہرے باغ دکھانے لگے. بالکل ہی چپکو ہے یہ حضرت. تو بختہٹ امیز انداز میں حال پر نظر دوڑانے لگی، مگر کوئی بھی شناسا چہرہ دکھائی نہیں دیا. اسی اثنا میں 2-3 آدمی مزید شہباز کاظمی کے پاس آن کھڑے ہوئے. کمال ہے کاظمی، اپن سارا تیری یاری میں ادھر آیا اور تو اپن کو دودھ میں سے مکھی کی مافک نکال پھینکا اور خود ادھر باتیں بنا رہا ہے. بولنے والے کی حریص نگاہوں کو رکاش نے بہت شدت سے محسوس کیا، مگر کاظمی اس کو بہلانے لگا. ارے یار کفر کمال ہے بھائی، یہ پارٹی تمہیں لوگوں کے لیے تو ارینج کی اور مزے کرو یار. ایکسکیوز می. رکاش سے بھکڑپن اور بازاری گفتگو برداشت نہیں ہوئی. وہ فوراً ان لوگوں کے پاس سے ہٹ گئی. اس نے سوچا کہ اسے مزید نہیں رکنا چاہیے. سوچ کر باہر کی طرف جا رہی تھی کہ دوبارہ کاظمی سے ٹکراؤ ہو گیا. اب کی بار اس کے ساتھ ایک خوش شکل سا نوجوان بھی تھا. ارے رکاش کہاں چل دی؟ اینی ویز ان سے ملو، یہ ظہیر اینڈ سنز کے مالکوں میں سے، یعنی
ظہیر حسین کے ساتھ زیادہ وقار حسین، وہ یوں راہ رو کے کھڑے تھے کہ رکاش کو مجبوراً رکنا پڑا، اور یہ رکاش علی ہے، روشی اینڈ انڈسٹریز کی آنر۔ کاظمی نے پورا تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر رکاش۔ نئے دور کا پروردہ آزاد ماحول کا عادی وقار حسین ہاتھ بڑھاتے ہوئے بہت گرم جوشی سے بولا، لہجہ بھر میں پسینے میں ڈوب گئی۔ می ٹو۔ وہ بہت دقت سے بولی تو حیرت زدہ انداز میں شانوں کو جھٹک کر وقار حسین نے ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ کاظمی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ مانی خیز انداز میں دبایا۔ یہ بالکل مشرقی لڑکی ہے وقار، اس لیے تو تم سے متعارف کروائے سے۔ اس کی یہ پہلی پارٹی ہے، لوگوں سے گھبراتی، تم ذرا اسے سمجھاؤ، یہ سب اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جتنی جلدی لوگوں سے جان پہچان بڑھے گی، اتنی تیزی اور آسانی سے اپنے والد صاحب کے بزنس کو بڑھائے گی۔ وہ بہت خیر خواہانہ انداز میں کہہ رہے تھے اور اس کی باتوں سے رکاش کو ذرا حوصلہ ملا۔ ویسے بھی ظہیر اینڈ سنس کے ساتھ تو ابھی بہت امپورٹنٹ ایگریمنٹ ہونے والا تھا۔ وہ دل کو مضبوط بناتی، بظاہر بے پرواہی کا مظاہرہ کرتی وقار حسین کے ساتھ قدرے پرسکون ٹیبل پر آ گئی۔ تمہارے انداز سے لگ رہا ہے کہ تم پہلی مرتبہ اس قسم کی پارٹی میں آئی ہو۔ وہ اس کی گھبراہٹ کو بھانپ کر بہت بےتکلفی سے تبصرہ کر رہا تھا۔ بی بریو رکاش، کھا تو نہیں جائے گا تمہیں؟ اور پھر اب تو یہ ساری زندگی چلے گا اکیلے کرنا تمہیں یہ سب، پھر یہ جھجک اور گھبراہٹ کیوں؟ اس نے خود کو اندر ہی اندر سہارا دیا۔ ایسے اتنا دی ڈنگرا ہوندیاں، کوئی نقصان کرا کے سدھا ہوندیاں۔ ایکچولی پاپا ہی سب ڈیل کرتے تھے، مگر اب ان کے بعد تو سب کچھ مجھے ہی دیکھنا۔ وہ مشکل لہجے کو نم ہونے سے بچا پائے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ تم دنوں میں اپنا بزنس کامیاب کر دکھاؤ گی۔ وہ اس کے سبھی چہرے کی معصومیت و سادگی جانچتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور کاش کے دل میں معصوم سا فخر پیدا ہونے لگا۔ کوئی تو تھا اس کی کاوشوں کو سراہنے والا۔ بس میں کوشش کر رہی ہوں، شروع میں تھوڑی سی پرابلمز ہوئی، مگر میں نے بہت آسانی سے ان پر قابو پا لیا۔ اس نے بظاہر سرسی سا انداز اپنا در پردہ یہ جتلانا مقصود تھا کہ وہ اسے یوں ہی نہ سمجھے۔ اسی کوشش میں اس نے ہومی کا کریڈٹ بھی اپنے کھاتے میں ڈال لیا۔ بھئی تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی کے سامنے کیا پرابلم سر اٹھانے کی جرات کر سکتی ہیں؟ ایک اشارہ کرو تو کتنی جان پر کھیل جائیں۔ رکاش نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، مشروب کا گلاس ہاتھ میں گھماتا وہ ہونٹوں پر شاطرانہ سی مسکراہٹ پھیلائی، سے عجیب سا لگا۔ آپ کی کمپنی کے ساتھ بھی ہم آج کل ایک ایگریمنٹ کرنے والے ہیں۔ اس نے بات گھمائی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ آپ کے لیے ایگریمنٹ بہت پروفیٹیبل ہے کیا؟ وہ مخمور نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، رکاش کو اپنے وجود پر چونٹیاں رینگتی محسوس ہونے لگیں۔ ہم وہی ڈیلنگز کرتے ہیں جو پروفیٹیبل ہوں، ورنہ تو کاروبار ٹھپ ہو کر رہ جائیں۔ وہ پورے اعتماد لہجے میں بولی، اس کی بھرپور کوشش تھی کہ کمزوری نہ دکھائے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خوفناک جزیرے میں پھنس گئی ہو، جہاں ہر طرف آدم خور روکا بسیرا ہو۔ اس لمحے سے اپنا گھر شدت سے یاد آ رہا تھا۔ اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو تو آئندہ تمام پروفیٹیبل ایگریمنٹ صرف رکاش انڈسٹریز کے ساتھ ہی ہوں گے۔ وہ مانی خیز انداز میں ٹیبل پر جھکا۔ رکاش نے نہ سمجھنے والے انداز میں سے دیکھا تو اس کی سادگی کو پوری شدت سے محسوس کرتے وقار حسن نے گہری سانس لی۔ وہ دیکھ رہی ہو؟ بلو سوٹ میں جو صاحب ہے، ایک کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ رکاش نے الجھی نظروں سے اس کے اشارہ کردہ شخص کی طرف دیکھا۔ بلو سوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر سے شخص ہاتھ میں مشروب کا گلاس تھامے کھڑا تھا۔ اس کے پہلو میں اس کی بیوی تھی۔ اس شخص نے بڑی محبت سے ایک ہاتھ اس کی کمر میں حمائل کر رکھا تھا۔ وہ لڑکی بھی بڑی لگاوٹ کے مظاہرے کے لیے اس کے شانے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ رکاش نے چٹپٹا کر نظریں پھیری۔ جانتی ہو یہ کون ہے؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ رکاش کی بکھلاہٹ یقیناً اسے محسوس کر رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں وہی کیفیت تھی جو غالباً چڑیا جیسے معصوم پرندے کو دیکھ کر باز یا شکرے کی آنکھوں میں اترتی ہوگی۔ اس کے سوال کے جواب میں رکاش نے بروقت تمام نفی میں سر ہلایا۔ بلو سوٹ میں مشہور انڈسٹریلسٹ بدر الزمان ہے، اور اس کے ساتھ جو خاتون چپکی کھڑی ہے وہ مسز کاظمی ہے، یعنی کہ اس نے مانی خیز انداز میں غیر تعاون کی تشریح کی تھی۔ رکاش کے دماغ میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ یو مین؟ اس سے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ یس آئی مین۔ اور اپنے اس تعاون کے بعد وہ کاظمی کے لیے کتنا پروفٹ حاصل کرے گی تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ بہت عام سے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور رکاش کی سماعتوں پر جیسے ہتھوڑے برس رہے تھے۔ آپ برڈن مت لیجیے گا، تمام مسائل سے میں خود نپٹ لوں گا، آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمام ایگریمنٹس میں نے اپنا ایک آدمی اپوائنٹ کر دیا، اگر آپ مجھ پر اعتبار کریں تو۔ اگر آپ جذباتیت اور بے وقوفی کو پالنے کے بجائے دوستی کا چکر پال لیتی تو کبھی کسی نے بہت مان دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کی ہر بدتمیزی کو بہت زبر سے سہا تھا اور پھر آخری ملاقات تک دوستی کا ہاتھ بڑھائے رکھا۔ ابھی صبح تو اس سے فون پر بات ہوئی تھی، اور جب رکاش نے اسے بزنس پارٹی میں شریک ہونے کے متعلق سرسی انداز میں بتایا تو اس نے صاف الفاظ میں منع کر دیا۔ جب میں نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ ان معاملات سے الگ ہیں تو آپ کسی فضولیات میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں اپنا بزنس خود دیکھنا چاہتی ہوں۔ اب ساری عمر میں آپ کے سہارے تو نہیں گزار سکتی۔ اینی وے، آپ کا شکریہ، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ کس قدر رکھائی سے کہہ کر اس نے فون پٹک دیا تھا، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا اگر اکھڑ تھا تو اس کے لہجے میں شہباز کاظمی جیسی گراوٹ تو نہیں تھی۔ وہ اگر مغرور تھا تو اس کے انداز میں وقار حسین جیسا شاطرانہ پن تو نہیں تھا۔ اے خدا میری مدد کرنا۔ لاکھ لعنت تیرے تے ویسے نا سارا کچھ نا دبا کے جدو وہ کہتے ہیں نا، جب کوئی کہہ رہا ہے عزت سے، عزت کی زبان میں سمجھا رہا تھا عزت راس نہیں آنی، تو جدو نا بعد دے وچوں اپنے کتے دی بھگتنی پینی تے پھر تڑفنا۔ وہ کرسی کھسکا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں چل دی؟ وہ حیران ہوا۔ میرے خیال میں یہ جگہ میرے قابل نہیں۔ وہ اپنے لہجے کی لرزش پر بمشکل قابو پا کر بولی تو غیر متوقع طور پر وقار حسین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ او ڈیئر، تم جیسے حسین چہرے تو ایسی جگہ کو جگمگاتے ہیں، ورنہ ہمارے لیے ان پارٹیز میں اور ہوتا ہی کیا۔ لیو می۔ وکاش کا چہرہ اس کی جسارت پر زرد پڑ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ کم آن یار، ڈونٹ شائی، اور ابھی تو پارٹی سٹارٹ ہوئی ہے، سب سے زیادہ مزہ تو کلائمیکس کا ہے، ذرا لائٹس آف ہونے تو پھر۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ غرا اٹھی۔
غصے اور ذلت کے احساس نے اس کے خوف کو جیسے دبا دیا. اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا. یار مان جاؤ, سبھی ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں. یہاں وہ کافی منجا ہوا کھلاڑی محروم ہو رہا تھا جو ٹھنڈا کر کے کھانے کا عادی تھا. رکاش کا دماغ گھوم گیا. یہ سب تمہاری ماں بہنوں کی کیٹیگری میں شمار ہوتی ہوں گی, میری نہیں. اینڈ کیپ اٹ ان یور مائنڈ. وہ دانت پیس کر بولی. اپنی اس قدر بہادری پر حیران ہونے کا موقع اس کے پاس نہیں تھا. بات اس کے کردار پر آ رہی تھی. اس کا جی چاہ رہا تھا سامنے بیٹھے وقار حسین کا مکروہ چہرہ بگاڑ دے, اسے شوٹ کر دے. شٹ اپ. وہ گھبرا کر اٹھا. شاید وہ مزید کوئی انتقامی کارروائی کرتا اگر کوئی ان کی ٹیبل کے پاس آ کر مداخلت کرتا. ہیلو, میں لیٹ تو نہیں ہوا رکاش؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا دوستانہ سے مسکراہٹ کے ساتھ پوچھ رہا تھا. اس کا خوف سے لرزتا دل لمحے بھر کو تھم کر پھر سے دھڑکا تھا. آئی ایم سوری یار, ایک بہت ضروری کام آن پڑا تھا, ورنہ میں بہت پنکچوئل ہوں. وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا. پاس کھڑے اندر ہی اندر پیچو تاپ کھاتے وقار حسن کی طرف اس نے بالکل توجہ نہیں دی. رکاش اپنی نشست پر ٹھہر گئی. آئی ول سی یو. وقار حسن تمام اخلاقیات بھاڑ میں جھونک کر پھنکارتے لہجے میں بولا. تب وہ پورے قد سے اس کے سامنے کھڑا ہوا. ایکسکیوز می مسٹر, مانا کہ ایسی ہے کہ دیکھنے کو دل چاہے, مگر میں پھر بھی تمہیں فضول گفتگو کی اجازت نہیں دوں گا. کچھ ایسا تھا ہومی کے پرسکون چہرے میں کہ وہ چند لمحوں تک اسے گھورتے رہنے کے بعد پلٹ گیا. وقار حسین کے جانے کے بعد رکاش کی طرف متوجہ ہوا تو دونوں ہاتھ گود میں رکھے ان پر نگاہیں جمائے ساکھ بیٹھی تھی. آئی تھنک اب ہمیں چلنا چاہیے, آج کے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے. وہ ذرا جھک کر چپتے ہوئے لہجے میں بولا. انداز کی ساری نرمی اور دوستانہ پن غائب تھا. رکاش نے بےحد چونک کر پلکیں اٹھائیں. آنسو سے لبریز آنکھیں ہومی کو کوفت میں مبتلا کری. بس ایک یہی کام تم بہترین طریقے سے کر لیتی ہو. وہ خفیف سی جھنجھلاہٹ سے کہتے ہوئے سیدھا ہوا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا. نکلتے ہوئے پھر کاظمی سے ٹکرا گیا. رکاش نے بے اختیار ہومی کا بازو دونوں ہاتھوں میں جکڑا, اس طرح کہ وہ ہومی کی اوٹ میں ہوگی. آپ کدھر جا رہے ہیں جناب, ابھی تو آئیں. نہ کوئی خاطر نہ خدمت, کچھ تو موقع دیں. وہ بہت فدیانہ انداز میں ہومی سے مخاطب تھا. انداز سے لگ رہا تھا وہ ہومی سے اچھی طرح واقف ہے. تھینکس اے لاٹ, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی پارٹی مخصوص کیٹیگری کے لیے, اور تو انوائٹڈ بھی وہی کیٹیگری ہونی چاہیے. اور اگر ایک آدھ شریف بندہ آئی جائے تو اسے اپنی اصلیت دکھانے کے بجائے ذرا دیر کو اسے مگر عاقبت سنوارنے کے لیے شرافت دکھا دیا کرے. شاید ایسے آپ لوگوں کی بخشش بھی ہو جائے. وہ سرد و سپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا. اس کے لب و لہجے میں غصے و خف کی متشرہ تھی. کاظمی اتنا عقلمند تو نہیں تھا کہ معمول میں کی جانے والی بات سمجھ سکتا, مگر رکاش کی ہومی کے ساتھ دیکھ کر اسے معاملے کی تہہ میں جانے میں مشکل پیش نہیں آئی. کوئی اور ہوتا تو اس طرح کے لیکچر سن کے یا تو شرم سے ڈوب مرتا یا پھر ہومی سے الجھ پڑتا, مگر شہباز کاظمی تھا, ہوا کا رخ دیکھ کر چال چلنے والا, اور جتنا پھیلا ہوا کاروبار علی انڈسٹریز کا تھا یہ تو بزنس سرکل بھی سبھی جانتے تھے, اور ہومی سے انڈسٹری کا بےحد اہم حصہ تھا. آئی ایم سوری, مگر ہوا کیا, میں سمجھ نہیں پایا. وہ انجان بنے کی ایکٹنگ کرتے قدرے بوکھلاہٹ امیز لہجے میں پوچھ رہا تھا. پھر میرا پیر ٹوٹ گیا بغیر ونڈو میں جا کے لگا. کدھر تھا؟ ہومی نے کچھ کہے بنا اسے گھورتے ہوئے آگے قدم بڑھا, اور اس کی تقلید میں رکاش نے کاظمی پر سوچ انداز میں شانے چھٹکے تھے. اپنی گاڑی میں آئی ہو؟ وہ پارکنگ میں کھڑا پوچھ رہا تھا. ڈرائیور ڈراپ کر کے گیا تھا. نمی سے بوجھل آواز میں شرمسار تھی. اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہی تھی. تو ادھا دے ہوتا تو پھر ادھا تو ہوتا ہے, ادھا دے کمج جی تسی سننی نہیں کسی نہیں, اپنی کرنی, چوڑیاں لیکڑ اپنی قائم رکھنی, تو پھر یہی کچھ ہی ہونا. اس کا جواب سن کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا. آؤ بیٹھو. وہ فرنٹ ڈور کھولے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے منتظر تھا. اب اس کا بے لچک سپاٹ لہجہ رکاش کی ہمتیں توڑے چاڑتا. وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی. ہومی نے احتیاط سے پارکنگ میں سے گاڑی نکالی, روڈ پر لیا. اس کا اس قدر بیگانہ سا رویہ رکاش کو بہت محسوس ہو رہا تھا. حالانکہ پہلے بھی اسے فرینک نہیں تھا. وہ دونوں نے کبھی ایک دوسرے کا خیر مقدم کرنے کی ضرورت نہیں محسوس کی. کتنی دیر وہ اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے سر جھکائے بیٹھی رہی. یا اللہ, یہ شخص کچھ کہہ کیوں نہیں دیتا؟ کم از کم ڈانٹ ہی دے تو شرمندگی کا بہت ذرا کم ہو جائے. اس نے بہت ہمت کر کے جھکا ہوا سر اٹھا کر ذرا سا ہومی کی طرف دیکھا. وہ لب میچے مضبوطی سے اسٹیئرنگ وہیل تھامے ونڈو اسکرین کے پار نگاہیں جمائے ڈرائیو کر رہا تھا. اس کی ہمت ٹوٹنے لگی. چلو تھوڑی سی ڈانٹ ہی ہے نا. اور پھر وہ شخص جو مشکل وقت میں یاد آتا ہو, اسے ڈانٹ کھانے میں کوئی خاص مذائقہ بھی نہیں. مجھے نہیں پتا تھا کہ بزنس پارٹی ایسی ہوتی ہے. وہ مجرمانہ سے انداز میں بولی, مگر وہ ڈرائیونگ کی طرف متوجہ تھا جیسے گاڑی میں اکیلا ہو. اس کی آنکھوں میں دھند اترنے لگی. آپ مجھے بتا دیتے تو میں وہ رندھے ہوئے لہجے میں کہنے لگی, مگر اس کی خشمگی انداز پہ گھورنے میں گڑبڑا کر رہ گئی. یعنی یہ جرم بھی میرے کھاتے میں ہے کہ میں نے تمہیں بتایا نہیں. اس کا لہجہ طنز سے بھرپور تھا. میں نے تمہیں فون پر منع کیا, مگر تم اپنی عقل سے زیادہ اپنی بے وقوفی کو استعمال کرتی ہو. وہ ترشی سے کہہ رہا تھا. اس کے آنسو بے آواز بہنے لگے. پتہ نہیں تم اتنا کانفیڈنس کیوں ہے خود پر, حالانکہ تم جتنی بہادر ہو تم جانتی ہو, پھر بھی محض اپنی ہٹ دھرمی ثابت کرنے کے لیے تم ایسی حرکتیں کرتی ہو. بہت شوق ہے نا تمہیں بزنس ٹائکون بننے کا. اب پتہ چل گیا ہوگا اس سیکرٹ کا. وہ استضائی انداز میں کہہ رہا تھا. اسی زور و شور سے اس کے آنسو بہ رہے تھے. مجھے اگر پتہ ہوتا کہ اس نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہیے. ڈونٹ ٹیل می. وہ تیز لہجے میں اس کی بات کاٹ گیا. اگر میں منع کر رہا تھا تو اس کی کوئی وجہ ہو تو ہوگی نا. آئی ایم سوری, مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. ان لوگوں کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے. مجھے فقط آپ کا ہی خیال آ رہا تھا. اگر میں آپ کی بات مان لیتی تو میں دعا مانگ رہی تھی کہ آپ ہی آ جائیں, اور پھر میں کبھی بدتمیزی نہیں کروں گی. وہ سو کرتی سادگی سے کہہ رہی تھی. ہومی کے چہرے کا تناؤ ڈھیلا پڑنے لگا. کیوں, میرا خیال کیوں آ رہا تھا؟
سگنل پر گاڑی روکتے ہوئے اس نے بظاہر بڑے سرسری انداز میں پوچھا، جبکہ نظریں اس کے آنسوں سے دھلے چہرے پر تھی جو بنا کسی سے انکار کے جگمگا رہا تھا۔ کاٹن کے بلیک اینڈ مسٹرڈ امبرائڈرڈ شلوار سوٹ اس کے حسن کی تابناکی کو تابناکی بخش رہا تھا۔ وہ پل کے رخساروں پر گرائے اس کی جانتی نظروں سے بے خبر تھی۔ آپ نے میری اتنی ہیلپ کی، مجھے کسی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑا، مجھے ہر بات میں سمجھایا، پھر بھی میں نے آپ کی بات نہیں مانی۔ تو اس وقت مجھے بس آپ کا خیال آ رہا تھا، اگر آپ میرے ساتھ ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ وہ مشینی انداز میں کہے جا رہی تھی، ایک ہی دھن تھی کہ کسی طرح اس کی ناراضگی دور ہو جائے۔ سگنل بدلنے پر ہومی نے گاڑی آگے بڑھائی۔ لیکن میں ہمیشہ تو تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، تمہاری پرابلم تمہیں تنہا فیس کرنی ہے، وہ سامنے دیکھتا بے پرواہی سے کہہ رہا تھا۔ اس نے بے اختیاری سے دیکھا۔ ناک کی سیر میں دیکھتا ہے شخص کڑی دھوپ میں اس کے لیے گھنا سایہ بن کر آیا تھا، مگر اس نے کبھی قدر نہیں کی، اور اب جب کہ وہ بہت حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتا تو پتہ نہیں کیوں دل ڈوبنے لگا۔ لیکن آپ میری مدد تو کر سکتے ہیں نا؟ وہ پھر سے اپنے آپ کو لگ تک صحرا میں محسوس کر دی۔ ہاں، پوچھ سکتا ہوں کس رشتے سے؟ بہت درجہ سا واقعی سے ہنسا تھا۔ روکاش شرمسار ہونے لگی۔ ہم دوست تو بن سکتے ہیں نا، وہ آہستہ سے کہہ رہی تھی۔ او تو یہ چکر بھی پالنا شروع کر دیا، وہ طنز کر رہا تھا۔ اس کے ضبط کی بس یہی حد تھی۔ وہ زور و شور سے رونے لگی، لہجہ بھر کر وہ سٹ پٹا گیا۔ اسٹاپ، آئی سیڈ اسٹاپ اٹ، یہ کیا حرکت ہے؟ وہ دان پیس کر رہ گیا۔ اب میں معافی بھی مانگ چکی ہوں، شرمندہ بھی ہوں، پھر بھی آپ اتنے ریش ہو رہے ہیں۔ اگر آج پاپا ہوتے تو کبھی بھی میں آپ کو ایسی جگہ پر نظر نہ آتی۔ آپ پتہ نہیں مجھے کیسی لڑکی سمجھ رہے ہیں؟ وہ روتے ہوئے شکوہ کی نہ تھی۔ ہومی نے بڑے سیاد گیٹ کے آگے گاڑی روکی اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اگر میں ریزن پوچھوں اس ایکسکیوز کا تو کیا تم سچ بتا دو گی؟ اس کی ٹھہرے ہوئے لہجے پر آنسو آپ ہی آپ رک گئے۔ وہ اس کے الفاظ پر غور کرنے لگی، پھر گویا چن کر الفاظ استعمال کرتے ہوئے بولی، مجھے پتہ چل گیا کہ آپ ہی میرے لیے مخلص ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی لالچ نہیں، اور نہ ہی آپ نے کبھی بزنس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ نے بغیر کسی رشتے کے میرا ساتھ دیا، میرا اعتماد جیتا۔ میں آپ سے ایکسکیوز کرنے کے بعد شرمندگی محسوس نہیں کر رہی۔ وہ ایک ٹک اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ رشتہ تو تم سے ایسا محسوس ہونے لگا کہ تمہارے سوا کچھ سوچتا ہی نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں ایسے کسی رشتے کی جگہ نہیں ہے، اور پلیز اسے ایک اچھے دوست کی ریکویسٹ سمجھنا، تمہارے لیے بہترین فیصلہ یہی ہوگا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ رہو۔ یہ دنیا تم جیسی لڑکیوں کے لیے نہیں ہے، اتنی معصومیت تو سادگی آج کل چل ہی نہیں سکتی۔ میں پھر ایک بار کہوں گا کہ ان حالات میں تمہارا بہترین فیصلہ یہ ہے کہ تم رخصتی کروا لو۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اعتراف محبت کر رہا تھا، اس کی سادگی معصومیت کے آگے ہار جانے کا اعتراف کر رہا تھا۔ وہ خود سے بے خبر بے یقینی سے ہومی کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بے جان انداز میں گاڑی سے اتری۔ روکاش، وہ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا، اب ہم اچھے دوست ہو سکتے ہیں؟ وہ اس تمام عرصے میں پہلی بار مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھائے کہہ رہا تھا۔ روکاش نے شکست خوردہ سے انداز میں مسکرانے کی کوشش کی۔ میں آپ سے ہاتھ نہیں ملاؤں گی، لیکن پلیز آپ مائنڈ مت کیجیے گا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہم اچھے دوست نہیں ہیں۔ ہومی نے خفیف سا مسکرا کر ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اوکے، ناؤ وی آر فرینڈس، لیکن ہاتھ نہ ملانے کا ریزن تو پوچھ سکتا ہوں نا؟ وہ اس کی منتشر ذہنی کیفیت اچھی طرح نوٹ کر رہا تھا۔ روکاش نے دوپٹے کا پلو مٹھی میں بھیجا۔ یہ ہماری روایات نہیں، وہ پھیکے اس لہجے میں کہتی، جھجک کر رخصی کی، پھر آہستگی سے بولی، آپ نے ٹھیک کہا، میرے پاس ایسے کسی رشتے کی گنجائش ہی نہیں۔ وہ تیزی سے پلٹ گئی۔ ہومی گہری سانس لے کر گاڑی میں آ بیٹھا۔ یعنی کہ تمہیں بھی احساس ہے اس بندھن کا جس میں تم بندھی ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم نے حقیقت کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے پرسوچ انداز میں ونڈو اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار تم نے کوئی فیصلہ عقل مندی سے کیا ہے۔ روکاش کی رخصتی کے لیے رضامندی کا سنتے زویا اچھل پڑی، اور اب وہ مسلسل اس کا سر کھائے جا رہی تھی۔ کم آن زوئی، یار تنگ مت کرو، وہاں سے جان چھڑا کے آئی ہوں میں، خالہ اور خالو جان اس جان عذاب میں ڈال رکھی ہے۔ وہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے نڈھال سے انداز میں بولی، جو عذاب اس نے 2 دن پیشتر جھیلا تھا وہ اس کے لیے آخری حربہ ثابت ہوا۔ خالو خالہ جان قادر سے اس کی شادی کی پوری تیاری کیے بیٹھے تھے۔ رواداری میں وہ جو قادرے کی تعریفیں کرتی رہی تھی، اسے ان لوگوں نے ایک نیا ہی رنگ دے دیا تھا۔ وہ تو اس جیسے جب بوا نے تمام ماجرا بتایا تو اس نے ہنگامہ مچا دیا۔ تو اور قادری تعریفاں کار۔ زویا کی امی کو فون کیا تو حیدر انکل کو بھی انفارم کرتی آئیں۔ خالہ اور خالو جان کی بولتی تو انکل کو دیکھتی بند ہوگی۔ انہوں نے خالو جان کو تنبیہ کی، میرے ایک فون پر پولیس یہاں آ سکتی ہے، تو تم جلدی سے اپنا بوریا بسترا سمیٹو، جتنا کھانا تھا کھا لیا، اب خود جا کر کماؤ۔ ڈری سے امی روکاش کو انہوں نے محبت سے سمیٹا تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی، دیکھا آپ نے، کوئی بھی نہیں ہے میرا، کوئی بھی میرا خیر خواہ نہیں ہے، بالکل تنہا ہوں میں۔ نہیں میری جان، میں ہوں نا تمہارا پاپا، میرے ہوتے ہوئے تم کیسے تنہا ہو سکتی ہو؟ انہوں نے نم آنکھوں سے اس کا سر چوما۔ مجھے اپنے ساتھ لے جائے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں بہت تنہا ہوں، بہت تنہا ہوں۔ وہ بے حد شدت سے روتی بے حال ہو رہی تھی۔ وہ شرمسار ہو گئے۔ تو میری جان، وہ عذاب تو آج ختم ہو جائے گا۔ بقول تمہارے قادرے کی اماں سنبل بی بی کو اپنی بہو بنا رہی ہیں، اور ساتھ ہی وہ لوگ دوبارہ اپنے گاؤں میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ زویا کھلکھلا رہی تھی۔ میں سوچی تھی کہ ان لوگوں کو اسی گھر میں رہنے دوں، میرے تو کسی کام کا نہیں۔ وہ تائید طلب نگاہوں سے زویا کو دیکھ رہی تھی۔ زویا کو غصہ آنے لگا۔ ایسا گالتے تو میں بھی 2 چنڈا مار گئے، تو بندہ نے چھتر مارے پھاڑ کے، ایڈی تو بیچاری چنگی، ساری زندگی جڑے لوٹ لوٹ کے کھا گئے تھے، انہوں نے اسی گھر چ رہن دے، جان سے مار ڈالوں گی تمہیں اگر تم حاتم تائی کی ہمشیرہ بننے کی کوشش کی تو۔ وہ دانت پیستی اس پر ادھر پڑی۔ وہ جو پلاٹ خریدا تھا انہوں نے، اس پر اپنا شیش محل کیوں نہیں تعمیر کرتے؟ وہ میں کون سے انہیں واقعے میں دے رہی ہوں، بائی دا وے بات کر رہی تھی۔ اس کی گراہٹ روکاش کو سہما گئی۔ زویا نے اپنی مسکراہٹ دبا لی۔ ویسے کیا واقعی تم نے عقل مندانہ فیصلہ کیا؟ تمہاری بہترین سیکیورٹی ایسی مل سکتی تھی۔ وہ روکاش کے فیصلے کو سراہ رہی تھی۔ روکاش نے تھکی تھکی سی سانس لے کر سر صوفے کی پشت سے ٹکایا۔
اب سے پہلے میں نے جتنے بھی فیصلے کیے محض اپنی جذباتی تو بے وقوفی سے کیے، مگر کسی نے بھی مجھ پر خلش میں مبتلا نہیں کیا۔ اور ابا کال تمہارے عقل مندانہ فیصلہ کے تو ایک پل بھی چین نہیں دل کو، ذرا بھی رمق نہیں جاگی دل میں خوشی کی۔ وہ بہت شکستگی سے کہہ رہی تھی، اس کا لہجہ اندر داخل ہوتے ہومی کے قدم ٹھٹکا گیا۔ زویا بہت جوش سے کہہ رہی تھی، ایمان سے رکاش بہت خوش ہوگی تم، میں امام حیدر سے ملی ہوں، بہت زبردست پرسنالٹی ہے، یوں سمجھو کہ ہومی کی کاپی ہیں۔ وہ ذرا سوچ کر مثال دیتے ہوئے بولی تو بے اختیارانہ انداز میں رکاش کے لب کھلے۔ مگر ہومی تو نہیں نا ہے؟ زویا کے لیے تو ایک دھماکے تھا، بے یقینی کے عالم میں رکاش کو دیکھ رہی تھی۔ رکاش تم ہومی کو زویا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، وہ کھلا کر رہ گئی۔ رکاش نے خواہمخواہ دونوں ہتھیلیوں سے آنکھوں کو رگڑا۔ پتہ نہیں کب زوئی وہ شخص میرے دل کی طلب بن گیا۔ یقین مانو میں نے کبھی ان کو نگاہ بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا، مگر وہ ظاہر تھا کہ جس کو وہ نگاہ بھر کے دیکھ لے اسے پاگل کر دے، اور جب وہ نہیں تھا تو میں امام حیدر کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور اب جب کہ ہر طرف فقط وہی ہے تو مجھے فیصلہ کرنا پڑا۔ تم میرے دل کی حالت کا اندازہ کر سکتی ہو۔ وہ مجرمانہ انداز میں اپنی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ ہومی کوریڈور کے آخری سرے پر دیوار سے ٹیک لگائے خاموش کھڑا تھا، وہ دونوں اس کی طرح جانی پشت کے لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ کیا تم نے ہومی سے اس سلسلے میں بات کی ہے؟ زویا نے آہستگی سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا کہوں اس سے؟ اور پھر جو زنجیر میں میرے پاؤں میں، وہ میں کیسے توڑ سکتی ہوں؟ رشتہ پاپا نے طے کیا تھا، جتنا میں اپنی مرضی کر سکتی تھی میں نے کی، مگر ہونا تو وہی تھا جو پاپا نے چاہا تھا میرے لیے۔ میں تو بس خود کو فریب دیتی رہی کہ میں اس معاشرے میں سروائیو کر سکتی ہوں، مگر یہ معاشرہ بغیر مرد کی عورت کو کچھ نہیں کر جانتا۔ اور میری امید تو اسی وقت ٹوٹ گئی جب وہ مجھے رخصتی کا مشورہ دے رہا تھا۔ اگر وہ بھی میرے لیے کوئی خالص فیلنگ رکھتا تو وہ کبھی مجھے مشورہ نہ دیتا، لیکن میں مطمئن ہوں کہ میں پاپا کی روح کو تکلیف نہیں پہنچا رہی۔ بڑی چھیتی خیال آ گیا، چاروں پاس سے کھے کھا کے۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے مدھم پڑ گئی۔ زویا نے بہت پیار سے اس کا سر تھپکا۔ یو آر اے بریو گرل، اور لکی بھی کہ امام حیدر بھی تم سے محبت کا دعوے دار ہے۔ اس کی بات پر رکاش نے تحیر سے پھیکی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ زویا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ تمہاری تصویریں دیکھی ہیں انہوں نے، اور ان کا کہنا کہ تم ہی وہ ہو جس کی انہیں تلاش تھی۔ کاش پہلے یہ سب ہو جاتا تو۔ وہ دل گرفتہ تھی، تبھی زویا کی نظر ہومی پر پڑی۔ او ہومی بھائی وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ زویا کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ رکاش کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا، وہ مضبوط قدموں سے چلتا اندر آ گیا۔ ہیلو، خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے محترم، اور اس وقت یہاں آپ کی کمی شدت سے محسوس کی جا رہی تھی۔ زویا کی بے تکی بات پر رکاش نے گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ وہ طمانینت کے ساتھ عین رکاش کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرے خیال میں کچھ ریفریشمنٹ کا انتظام کرتی ہوں۔ زویا اگلے پل وہاں سے غائب تھی۔ رکاش نے بھی اس کے پیچھے بڑھنا چاہا، مگر ہومی کی آواز پہ سے روک گئی۔ بیٹھو۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو بے بس سے دوبارہ بیٹھ گئی۔ میں تم سے بات کرنے آؤں۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا، رکاش کا دل بہت بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے تمہیں دوستانہ انداز میں مشورہ دیا، لیکن تم نے اسے پازیٹیو لیا، لیکن میں بہت سوچ سمجھ کے تمہارے پاس آئی ہوں۔ تمہارے انکل اور تمہارے شوہر نے جو کچھ کیا وہ میں جانتا ہوں، ساتھ ہی ان کا نقطہ نظر بھی مجھے معلوم ہے، اور تمہیں بھی۔ وہ لوگ کبھی بھی تمہیں ٹھکرانا نہیں چاہتے تھے، مگر پھر بھی کوئی زبردستی نہیں کرے گا۔ تمہیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے تم بالکل آزادی سے کرو، جو تمہارے دل میں ہے وہی کرو۔ محض کسی کی روح کو خوش کرنے کے لیے خود کو عذاب میں مت ڈالو۔ خود سوچو جو تمہارے دل کو خوش کرے، تمہاری روح کو خوشی دے، وہ فیصلہ کرو۔ ہم سب تمہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ بہت سنجیدگی سے اس کی آنکھوں کے راستے گویا اس کے دل میں جھانک رہا تھا۔ اس کے اندر جیسے سردیوں کی تھکن ڈیرا ڈالنے لگی۔ اب تک وہ گویا پتھر کا مجسمہ بنی سن رہی تھی۔ وہ رکا تو فضا تھم سی گئی۔ رکاش پلیز، ہو سکتا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی اس سولی پر ٹنگا ہو۔ وہ بوجھل انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے کوئی فیصلہ نہیں بدلنا۔ وہ بدقت تمام بولی۔ یعنی کہ تم امام حیدر کو پوچھ رہا تھا، مگر رکاش نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ تم نے معاف کر دیا اسے؟ وہ متجسس تھا۔ معاف کرنے والا تو خدا ہے، میں تو بس ان کی خطائیں بھلا دینے پر قادر ہوں، اور یہ فیصلہ۔ وہ خود کو بہت مضبوط پوز کر رہی تھی، مگر آواز ساتھ چھوڑ گئی۔ رکاش اگر میں حمام کو تمہارے سامنے لاؤں تو کیا تم اسے معاف کر دو گی؟ وہ بغور سے دیکھ رہا تھا۔ رکاش نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ حمام صاحب تو مجھے لگتا پہلے ہی سامنے بیٹھے ہیں۔ حمام چڑا جس میں نہانے نہیں جاتے۔ میں نے کہا نا، میں نے مصنوعی اور ناپائیدار سہاروں کو چھوڑ دیا اور عقل مندی سے فیصلہ کیا۔ میں نے امام حیدر جیسا بھی ہے، ان سے میرا رشتہ چھٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں مانتی ہوں کہ آپ کو دیکھ کر میں نے امام حیدر کا نقشہ بھی ایسا ہی کھینچ ڈالا تھا، جو مجھے تحفظ کا احساس دلاتا ہے، جس کی موجودگی میرے لیے تمام پرابلم سے نجات کا باعث ہوتی ہے، مگر میں کبھی بھی کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کر سکتی۔ وہ ذرا مضبوط لہجے میں بولی۔ اس نے ہومی کو کوئی کمزوری نہ دکھانے کا عہد کر لیا۔ تو کیا اب اگر امام حیدر تمہارے سامنے آتے تو اس کے لیے معافی ہے؟ ہومی کی خوشی کم از کم رکاش کی سمجھ سے تو باہر تھی۔ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں ہومی کو دیکھا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے جھک کر دایاں ہاتھ مسافر کے انداز میں آگے بڑھایا۔ میں نے کہا تھا نا کہ رشتہ تو تم سے ایسا کہ تمہارے سوا کچھ سوچتا نہیں، اور مائی ڈیئر رشتہ تو ایسا ہے کہ ہاتھ ہی نہیں دل بھی ملانا پڑے گا۔ وہ دھیمے سے مسکرایا۔ شرارتیں میں اس لہجے میں بولتا ہمیشہ والا ہومی بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے کئی روپ رکاش نے دیکھے تھے، مگر ان سب پر یہ روپ بھائی تھا، کیونکہ اس وقت اس کی آنکھوں سے بے حد نرمی، اپنائیت اور گرم جوشی جھلک رہی تھی۔ اس پر متزارس کے الفاظ پر ششتر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جتی لالا ہن
کیونکہ بڑی اصلیت دسن لگا تین اس گفتگو کا مقصد پوچھ سکتی ہوں آپ سے؟ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے ناگوار لہجے میں پوچھا۔ اگر سمجھداری سے کام لو تو مقصد صاف ظاہر ہے کہ میں تمہیں اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ وہ گہری سانس لے کر سیدھا ہوا۔ اس کی بات پر آکاش سن کر گئی۔ اگلے پر اس نے خود کو سنبھالا۔ آپ اگر سمجھداری سے کام لیتے تو یہ بات اب کبھی مجھ سے نہیں کہتے، کیونکہ میں آپ کو ہر بات بتا چکی ہوں۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ چند ثانیوں تک ہومی سے دیکھے گئے۔ رکاش، اس طرح دل کو مار کر زندگی گزار سکو گی؟ پلیز۔ وہ بجلد اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس سلسلے میں مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ جو فیصلہ میں کر چکی ہوں اس پہ مجھے کوئی پشیمانی نہیں۔ انکل کو میں معاف کر چکی ہوں۔ وہ جیسے بھی ہے میرے اپنے، ان کا خون ہوں میں۔ ان لوگوں سے زیادہ میرا کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت مضطرب سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اور حمام؟ وہ آہستگی سے بولا۔ وہ بھی۔ اس نے نم ہوتی پلکوں کو تیزی سے جھپکا۔ ایک بار بھی تو اس شخص اس کی خبر لینے نہیں آیا تھا۔ اس قدر قریبی اور ٹوٹ رشتے کے باوجود، اور اب رکاش کی رضامندی کے بعد بھی وہ نہیں پلٹا تھا۔ مگر وہ کیا کرتی؟ سامنے موجود اس شخص کے کہے الفاظ نے اسے جیسے خوابوں کی سرزمین سے حقیقت کی دنیا میں لا پٹکا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ اس روز تو میری باتوں سے بہت ہرٹ ہوئی تھی، وہ تیکن سے کہہ رہا تھا۔ رکاش نے تیزی سے نفی میں سر لایا۔ کس قدر سنگ دل تھا یہ شخص۔ میں نہیں جانتا کہ جو کچھ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں اسے تم کس طرح لیتی ہو، مگر میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ تم کو اپنی زندگی اپنی مرضی اور دل کی رضامندی سے شروع کرنا چاہیے۔ وہ تمہید باندھ رہا تھا جبکہ رکاش دم سادے سن رہی تھی۔ ہومی کے وجیز چہرے پر گہری سنجیدگی سی۔ ڈیڈی نے بچپن سے لے کر آج تک کبھی مجھ سے یہ بات راز میں رکھنے کی کوشش نہیں کی وہ میرا رشتہ اپنی بھتیجی سے طے کر چکے ہیں۔ باہر کی لائف بہت فاسٹ ہے اور بہت مصروف بھی۔ ڈیڈی کا خیال تھا کہ ایک نہ ایک دن واپس آنا ہی ہے، تو پھر کیوں نہ اس انداز میں لوٹے کہ اپنی اور میری معاشی پوزیشن مستحکم کر کے لوٹے۔ بس اسی دھن میں ان سے ایک غلطی سرزد ہوگی کہ وہ ہر ایک سے بے پرواہ ہو گئے، حتیٰ کہ مجھے بھی کبھی انہوں نے اتنی توجہ نہیں دی جس کا میں مستحق تھا۔ آخر میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے ڈیڈی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انہیں جواباً اگنور کرنا شروع کر دیا۔ میں کسی گوار لڑکی کو اپنی بیوی نہیں مان سکتا۔ جس روز سے میں نے اس پارٹ انداز میں بنا سوچے سمجھے الفاظ کے اس دن گویا نے میرے وجود کا احساس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے انہیں کسی نے جھنجھوڑ کے جگا دیا۔ ہم لوگ یہاں چلے آئے۔ میں نے سیریسلی ڈیڈی سے شادی نہ کرنے والی بات نہیں کی تھی، مگر انہیں وہم سا لگ گیا کہ کہیں میں ان کی نافرمانی نہ کر دوں۔ مگر سچی بات تو یہ کہ بچپن سے انہوں نے مجھے جس رشتے کی زنجیر سے آگاہ کر رکھا تھا، اس نے میرے اندر ایک عجیب سی بے نیازی، بے پرواہی اور مغروریت پیدا کر دی۔ جانے کہ ڈیڈی کی اس بات نے میرے دل کے دروازوں کو کسی اور کے لیے بند کر دیا۔ میرے ذہن نے فارغ اوقات میں اپنی اندیکھی فرسٹ لیڈی کا نقشہ بنانا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ آزاد معاشرے کی پروردہ کوئی بھی لڑکی مجھے پسند آ جاتی، مگر سب حیران ہوتے کہ امریکہ جیسے ملک میں رہنے کے باوجود میرے دوستوں میں صرف لڑکے شامل تھے۔ لڑکیوں سے میں بس بات ہی کر لیتا تو غنیمت ہے۔ شاید میں انہیں اسی معیار پر پرکھتا تھا جو ڈیڈی نے مجھے ماما کے متعلق بتایا تھا۔ ایک خالص مشرقی اور پاکستانی عورت کا امیج میرے ذہن پر بہت گہرا تھا، اور پھر وقت نے مجھے بتایا کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ بہت خالص ہے، بہت سادہ، معصوم اور بزدل، اور تھوڑی سی بے وقوف بھی۔ اس نے بہت جلد مجھے اپنا گھر ویدا کر لیا۔ میں نے یہاں کی لڑکیوں کو بھی دیکھا، مگر ان میں بھی نمود و نمائش جیسی عادتیں اور زور پکڑ رہی تھی، لیکن وہ ویسی تھی جیسا کہ میں نے اسے تراشا تھا، سوچا تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ میں اسے بتا دیتا کہ میں کون ہوں، مگر مجھ سے اس قدر بدگمان تھی کہ میں کچھ بھی کہہ بھی نہیں سکتا تھا۔ ڈیڈی بہت جذباتی انسان ہے، مگر میں چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرے۔ میں اپنی غلطی کو مانتا ہوں، میرا اس سے ایسا رشتہ تھا کہ پل پل مجھے اس کی خبر رکھنا تھی، مگر وہی بات کہ گہری طمانینت کا احساس تھا کہ وہ میری ہے اور مجھے ملے گی۔ اسی سوچ نے کبھی کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ میں نے اس تمام عرصے میں اس کے کئی روپ دیکھے، اور ہر لمحے وہ مجھے اپنے دل سے اور بھی قریب محسوس ہوئی۔ ڈیڈی کی ساری خطائیں تو اس نے معاف کر دی، مگر شاید میری طرف سے اس کا دل ابھی تک صاف نہیں ہوا۔ ڈیڈی کا خیال ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں یہ اوپر کاٹ کر اڑنے کی اجازت دینے کا قائل نہیں ہوں۔ اس لیے آج صاف صاف تم سے بات کرنے آیا ہوں۔ میں حمام حیدر ہوں۔ کیا یہ جاننے کے بعد بھی کیا تم رخصتی پر آماد ہو؟ وہ بہت سنجیدگی سے ایک ایک کر کے سارے پردے اٹھاتا چلا گیا۔ وہ لڑکھڑا کر بیٹھ گئی، سماعتیں جیسے کچھ اور سننے کے سکت کھو بیٹھی تھی۔ کیسا سچ تھا جس نے رگ میں حشر برپا کر دیا؟ ہومی یعنی حمام حیدر؟ میں تینوں کیا سی نہ جتی لالا تینوں دسن لگ گئی کہ کون وغیرہ تھا۔ اس کے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگی، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ کب آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بت کی طرح ساکھ بیٹھی تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک یوں ہی کھڑا سے دیکھتا رہا، پھر تپائی گھسیٹ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تم چاہو تو کچھ بھی کہہ سکتی ہو مجھے، میں مائنڈ نہیں کروں گا، مگر یہ سب سچ تھا جو میں نے تمہیں بتا دیا۔ میں تمہیں تمہاری بے خبری میں اپنانا نہیں چاہتا تھا، اور اب جب کہ سب بتا دیا تو گویا اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتی ہے۔ میں نے یاد رکھنا کہ تمہارے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ وہ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بہت اضطراب سے کہا تھا، ویسے ساکھ بیٹھی تھی۔ تب حمام نے پہلی مرتبہ اپنا تمام تر استحقاق استعمال کرتے ہوئے اس کے آنسو انگلیوں کی پوروں پر چن لیے۔ اس کے لمس نے جیسے رکاش کا سختہ توڑ ڈالا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حمام نے شکر ادا کیا کہ گھر میں زویا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور وہ بھی منصوبے کے مطابق اپنے کمرے میں بند تھی۔ رکاش رو مت پلیز، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ بہت بوجھل سے لہجے میں بولا تو وہ غصے سے بھر گئی۔ جھوٹ مت بولیں، آج سے پہلے تو آپ کو کبھی احساس نہیں ہوا کہ مجھے رونا نہیں چاہیے۔ وہ آپ ہی تھے جو سامنے بیٹھ کے میرے رونے سے خاصا لطف اندوز ہوا کرتے تھے۔ اس کے بولنے پر حمام نے شکر ادا کیا کہ کسی طرح اس کی خاموشی تو ٹوٹی۔ وہ اپنی صفائی پیش کرنے لگا۔ وہ تمہارے ایکشن کا ری ایکشن تھا، تم کسی بھی طرح رخصتی کا نام تک سننے کو تیار نہیں تھی۔ اس صورت میں زویا کا آئیڈیا کامیاب رکھے، پہلے میں تمہارا دل جیتوں اور اس کے بعد تمہیں پالوں۔ وہ ہلکی پھلکی باتوں سے اس کی ذہنی کیفیت نارمل کرنا چاہ رہا تھا، اس میں وہ تقریباً کامیاب بھی رہا۔ اور جیسا سلوک آپ کا مجھ سے رہا، اس سے تو یوں لگتا تھا کہ آپ مجھے خود سے متنفر کرنا چاہتے ہیں، وہ بھرائی ہوئی شکوہ کی آواز میں کہہ رہی تھی۔ تو بڑے نو میڈل پائی سی
بلیو می رکاش، ایسی کوئی بات نہیں، میں جھنجھلا چاہتا تمہاری بلا وجہ کی ضد اور ہر دھرمی سے. تم کوئی بھی فیصلہ سوچ سمجھ کر نہیں کرتی تھی، اور ہر فیصلے کے بعد جو نتیجہ سامنے آتا وہ ہمیشہ برا ہی ہوتا. تم پر جو غصہ آتا وہ میں چھپا بھی نہیں سکتا تھا. وہ جلدی جلدی کہہ رہا تھا. میں اتنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھری تھی اور آپ کو ڈرامے سوچ رہے تھے. وہ صدمے کی تکلیف سے پوری طرح نہیں نکلی تھی. رکاش، یہ سب صورتحال کو ہینڈل کرنے کے لیے کیا تھا میں نے. صرف یہی طریقہ تھا تمہارے دل میں اپنی جگہ بنانے کا. تم نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ میں تمہارے بزنس میں انٹرسٹڈ ہوں. اگر ایسا ہوتا تو جس قدر اناڑی تم بزنس کے معاملات میں ہو، اب تک میں تم سے پاور آف اٹرنی حاصل کر چکا ہوتا. لیکن میں تمہیں پانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے ہومی بننا پڑا. میں نے سوچا کہ اگر ہومی کے آگے ہار گئی تو حمام حیدر کو بھی رد نہیں کرو گی. وہ لہجے میں تمام تر سچائی سے موئے کہہ آیا تھا. رکاش کے دل پر سے بدگمانی کے پردے جیسے ہٹتے چلے گئے. آپ کو چاہیے تھا مجھے بتا دیتے. کم از کم میں اس قدر پریشانی میں خود کو تنہا تو محسوس نہ کرتی. میں ناراضگی سے کہہ رہی تھی. اس نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا، ورنہ جس قدر بڑا یہ انکشاف تھا اس نے دماغ کی چولیں ہلا دی تھی. مجھے ڈر تھا کہ تم پھر سے بنا سوچے سمجھے کوئی فیصلہ نہ کر ڈالو، کیونکہ تم ڈیڈی سے بھی بات تک کرنے کی روادار نہیں تھی. تم مجھے تو دیکھتے ہی گولی مار دیتی. وہ شگفتگی سے کہہ رہا تھا. رکاش کو یقین ہونے لگا کہ شخص قدرت کی طرف سے اس کی مصیبتوں اور پریشانی کے بعد انعام کے طور پر سے ملا. میں ہر پل تمہارے ساتھ رہوں. یقین کرو ایک وقت بھی آیا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے جدا ہو کے کہیں جاؤ، مگر فقط تمہاری ضد اور خواہمخواہ کی انا نے مجھے روکے رکھا، ورنہ اب تک صورتحال کافی مختلف ہوتی. وہ کہہ رہا تھا اور واقعی ہر مشکل وقت میں اس کے کام آیا تھا. کسی بھی پل اس نے رکاش کو تنہا نہیں چھوڑا. میں نے کوئی ضد نہیں کی، کوئی انا نہیں تھی میری. میں تو فقط آپ کی منتظر تھی حمام، کہ آپ آئیں اور مجھے مان بخشیں. اس کی آواز پر آنے لگی. اس نے پہلی بار حمام کو نام سے پکارا تھا. حمام کے دل میں عجیب سرمستہ احساس ہو گیا. تو پھر تم نے مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ ہن پتہ سی نا کہ تو آئے نا انہوں تو تینوں پیار بھرے رکے لکھے حد ہو گئی. وہ بے سوچے سمجھے بولا. ماں صدقے چلی جاوے ادھر ہی سوچتے. ویسے رکاش نے گھور کر سے دیکھا. کیا کہتی میں؟ کیا کہ مجھے بیاہ کر لے جائیں؟ وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی. حمام خفیف سے سر کھجانے لگا. خیر صرف رخصتی کی تو بات تھی، وہ تو تم زویا کے ذریعے پیغام بھی بھیج سکتی تھی. وہ جان بوجھ کر چھیڑنے والے انداز میں کہا تھا، جبکہ اس کے الفاظ سن کر رکاش نے شکوہ کے نینہ چور سے دیکھا. آپ کے لیے یہ صرف ہے، جبکہ میری تو پوری زندگی داؤ پر لگی تھی. بہت برداشت کرتے کرتے بھی وہ حوصلہ ہارنے لگی. ہمیشہ کی طرح آنسو پورے زور و شور کے ساتھ بہنے لگے. کتنی راتیں میں نے جاگ کر روتے ہوئے گزاری، محض اس خیال سے کہ میں اس دنیا میں بالکل تنہا رہ گئی اور آپ کے سامنے میں دوسروں سے اپنی پریشانیاں شیئر کرتی رہی، مگر آپ کتنے آرام سے دیکھتے رہے، میری پرابلمس کو انجوائے کرتے رہے. ذرا بھی تو احساس نہیں دلایا آپ نے اپنے ہونے کا. وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رونے لگی. حمام کو احساس ہوا کہ وہ جس قدر حوصلے کا مظاہرہ کری تھی محض اداکاری تھی. اس کے پاس بیٹھ کر حمام نے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا. میں اب اپنی صفائی پیش نہیں کروں گا رکاش، صرف ایکسکیوز کروں گا. میں مانتا ہوں کہ میں غلطی پر تھا، لیکن اب میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا. ہم دونوں بہت اچھی زندگی گزاریں گے. ہن تو خوش رکھے گا. وہ نرمی اور سکون سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ چہرے پر سے ہٹانے کی کوشش کرتے اور آ کر اس میں کامیاب بھی رہا. اس کی نگاہیں رکاش کے بھیگے ہوئے دل فریب چہرے پر تھی. تم اگر چاہو تو ساری عمر مجھے ہومی سمجھ کر میرے ساتھ رہ سکتی ہوں، میں مائنڈ نہیں کروں گا. بہت سارے سے انداز میں کہہ رہا تھا. اس کے ہاتھوں میں رکاش کے ہاتھ جکڑے تھے. اس کی آخری بات پر رکاش نے بے اختیار سے سک کر اس کے مضبوط شانے پر ماتھا ٹیک دیا. میں ان تکلیف دہ دنوں کو، ان یادوں کو دہرانا نہیں چاہتا. میں تمہیں ہر صورت میں پانا چاہتا تھا، اور اب یہ احساس کس قدر خوبصورت ہے کہ تم میری اور میرے اس قدر قریب ہو. وہ خود فراموشی کے عالم میں اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے کہہ رہا تھا. رکاش کی ساری ذہنی ٹینشن، تنہائی کا جان لیوا خوف آنسو کے راستے بہ رہا تھا اور اپنے تمام تر استحقاق کو استعمال کرتے اس کے آنسو کو چن رہا تھا. انہیں حقیر ہونے سے بچا رہا تھا. دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو انتہائی قربت نے رکاش کو بوکھلا دیا. اس پہ متضاد حمام کا والہانہ پن. اس نے بے حد گڑبڑا کر پیچھے ہٹنا چاہا. اب بس رکاش، وہ شرارت سے مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا. میں نے کہا تھا نا کہ میرا تمہارا رشتہ ہی ایسا کہ ہاتھ ہی نہیں دل بھی ملانا پڑے گا. اس کے لیے پہلے بہرحال ہمیں بھی ملنا پڑے گا. اس کے اس قدر کھلے الفاظ پر رکاش کا چہرہ سرخیوں کے لپیٹ میں آ گیا. اس نے حیا بار انداز میں حمام کی کھلی باہوں کو اپنی پناہ گاہ سمجھا. اس کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز تھا. تھینک گاڈ کہ تم اب میری ہو. حمام کے پورے اطمینان لہجے نے اس کے وجود میں ٹھنڈے میٹھے چشمے کے بہاؤ جیسے سکون بھر دیا. تھینک یو اللہ میاں. اس نے نم پلکوں کو مونتے ہوئے زیر لب کہا. اس کے ہونٹوں پر البہی سی مسکان ٹھہر گئی. ختم شد. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا. کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اچھا ناول تھا، لیکن ایک کدی کوئی چانڈ چونڈ تے واجی جاندی تے سواد آ جاتا. بھائی آفٹر آل اتنا عرصہ بے وقوف بنایا اس کو. کیا ناول کا نام تھا موسم سرخ گلاب کے ہیں، ریٹن بائی عفت سحر پاشا کا یہ ناول تھا. آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دن ویڈیو اینڈ کریں گے. شازیہ توقیر کیپ اٹ ڈیئر. تھینک یو ویری مچ شازیہ. مناہل زبردست اینڈنگ. تھینک یو مناہل. حماد شاہ اللہ آپ کو صحت دے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ حماد شاہ، دعاؤں میں یاد رکھیں. حماد شاہ ویری نائس ناول. تھینک یو حماد شاہ. ماسم امیزنگ ناول. تھینک یو ویری مچ ماسم. نائلہ منہا نائس. تھینک یو نائلہ. ختیجہ نجیب حیدر نائس ناول. تھینک یو ختیجہ. نور الحسن وعلیکم السلام ڈیئر.
یہ میرا پہلا کمنٹ ہے کسی ناول ریڈر کو. آپ کی وائس اور پڑھنے کا سٹائل بہت ہی اچھا ہے اور آپ ہی ہیں جس کے ناول سنتی ہوں. تھینک یو ویری مچ ڈیئر نور الحسن. آئی ایم گلیڈ کہ آپ میرے ناول سننا پسند کرتی ہیں, مجھے سننا پسند کرتی ہیں. زینب سجاد وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ نائس اسٹوری تھی. اینڈ میں بہن نے فون کر کے صحیح میں میری بہن ہونے والا کام کیا تھا. میں بھی اپنے دوستوں کی ایسی ہیلپ کرتی ہوں, فون کر کے ٹائم پہ پٹانے کا. یار جلدی سے سائڈ پہ ہو جو, سب آ رہے ہیں. اچھا صحیح ہے, دوستوں کی تو ہیلپ کرنی چاہیے. تھینک یو زینب. ایمر اچھا ناول تھا. تھینک یو ایمر. ایمر اچھا ناول تھا. تھینک یو ایمر. ریچرڈ سوترا لولی. تھینک یو ریچرڈ. بنی بیری نائس ناول, بس ہیروئن تھوڑی بیوقوف تھی. تھینک یو ویری مچ بنی بیری, صحیح کہا آپ نے. موسیٰ سعید وعلیکم السلام. ویکینڈ ختم, اب ہم آپ کے پاس, مطلب آپ کے چینل پر. ویلکم جی موسیٰ سعید. ایمر بہت اچھا ناول ہے, فنی بھی بہت تھا. آپ کے انداز میں سن کر بہت انجوائے کیا. اس طرح کے ناولس بھی پڑھا کرے سس. تھینک یو ویری مچ ایمر. ہاں جی انشاءاللہ یہ وہ میرا ہے نمر احمد. یہ مینوں ہر دفعہ بھول جاتا. یہ والا ناول باقی بڑا اچھا تھا. میرا تو ہنس کے میرا بنا برا حال ہو گیا تھا. انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے. ایمر آپ وہ سنیے گا, سمرہ بخاری کا میں نے ناول ریڈ کیا تھا, اجالوں والا کچھ نام تھا اس کا. وہ بھی بہت کمال کا تھا, فنی ناول تھا. وہ سنیے گا آپ. اجالوں شہروں جالے سے سجالے شہر تمنا, ستاروں سے سجالے شہر تمنا, اس طرح کا کوئی نام تھا اس کا نا, ناول کا نا. سمرہ بخاری کا ناول میرے چینل پہ پڑا ہوا, بہت اچھا تھا. وہ بھی بہت فنی تھا. وہ میں ہنس کے بیڑا گرک ہو گیا تھا. عائشہ نائس ناول. تھینک یو ویری مچ عائشہ. ابو بکر شوال نائس ناول. تھینک یو ابو بکر شوال. آپ کدھر تھیں؟ آپ بیچ میں غائب ہو جاتی ہیں. محسم آپ کی کریکٹرز پر آئرونی بہت اعلیٰ ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر محسم. سائم وحید وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الطاف احمد بہت پیارا ناول تھا, مجھے بہت پسند ہے. تھینک یو ویری مچ ڈیئر رخسار. علی بیگ نائس ناول. تھینک یو علی بیگ. حماد شاہ ویری نائس ناول. یار یہ ہیروئن بیوقوف تھی, ہمارے محافظ ہوتے ہیں. یہ ناول تھا اس لیے سب نارمل ہو گیا, ورنہ مسئلے بھی بن جاتے ہیں. باقی ناول بہت اچھا تھا. ویری نائس ہیرو. تھینک یو ویری مچ ڈیئر لیزا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, ایسے ہی ہوتا ہے. ریچرڈ سوترا آسم. تھینک یو ویری مچ ریچرڈ. جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول ایک کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچے. کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے